السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج تو بہت مصروفیات تھی ہمارے گھر میں نا، ہماری کزن فیملی میں نا کسی کا ولیمہ تھا۔ ولیمے پہ بہت سارا تھک گئی اور اس کے بعد میری طبیعت بھی تھوڑی سی خراب ہوگی، پیٹ میں درد ہے۔ چائے پی ہے اب تھوڑا سا ٹھیک ہے، تو ریکارڈنگ کرنے لگی ہوں۔ چلیے اب جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنی ریکارڈنگ ہوگی آج۔ میں سوچا تھا کہ اب بہت ساری لمبی ریکارڈنگ کرنی ہے نا، وہ جلدی ختم کرنا ہے۔ چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ دن کی شروعات کے برعکس خلاف توقع باقی سارا دن اس کا موڈ بہت خوشگوار رہا تھا۔ سارا دن اپنی بدتمیزی برائے شگفتہ بھابھی کے ساتھ باتیں کرتی رہی، تو کبھی الشبا اور اس کی سب بہنوں سے۔ یہ سب اس کے پل پر بدلتے موڈ پر حیران تھی اور کچھ خائف بھی۔ صبح وہ جیسی بدتمیزی بڑی امی سے کر بیٹھی تھی، بعد میں اس نے اپنی بدتمیزی کے لیے معذرت بھی کر لی تھی۔ اس کا معافی مانگ لینا باقی سب کے ساتھ ماما پاپا کو حیران کر دیا تھا۔ سب لڑکیاں جھجکتے اسے گفتگو کرنے پر مجبور تھی، جبکہ ابیشہ بہت خوش تھی کہ جگرالو ڈپریسڈ رویہ بھول بھال کر خوش مزاجی کا مظاہرہ کری تھی۔ جیسی رات ہوئی تھی، بے تحاشا عورتوں سے حویلی کا صحن بھر گیا تھا۔ ارے یہ اتنی ساری عورتیں حویلی میں کیا کرنے آئی ہیں؟ اپنے کمرے کی کھڑکی کھولے وہ نیچے صحن میں دیکھ رہی تھی، پھر باہر نکل آئی۔ نیچے آئی تو وہاں گزرتے نشا سے پوچھنے لگی۔ ڈھولک بجانے میں مصروف انداز میں جواب دے کر صحن میں چلی گئی تھی مائع تجسس کے۔ وہ بھی باہر کی طرف اپنی نشا ملازموں سے صحن میں دریاں بچھوا رہی تھی۔ سب چادریں بچھا دینے کے بعد ملازمائیں کرسیاں اور موڑے بھی لا کر رکھنے لگی، پھر عورتیں ان نیچی چادروں پر بیٹھنے لگیں۔ ان کے بیٹھنے کے بعد گھر کے مکین بھی وہاں رکھی کرسی میں بیٹھنے لگے تھے۔ ایک اور ڈھولک بجانے لگی، دوسری چمچ، باقی ارد گرد چند عورتیں تھالی کی تھاپ ڈھولک لے کر ڈھولک کی لے سے ملانے لگی۔ کسی ابھی میٹھی سریلی گنگناتی کوئل ایسی آواز میں گانا گانا شروع کر دیا، ساری حویلی اسے خوبصورت مد بھری سریلی آواز سے ڈوبنے لگی۔ وہ خود بخود ان کی طرف کھینچتی چلی گئی۔ 15 سالوں بعد اس نے ایسا کوئی روایتی منظر دیکھا تھا، اتنا مکمل اور بھرپور جوش و سحر انگیز۔ ڈھولک کی تھاپ گانے کے لئے دل کی آواز لے گئی۔ وہاں دری پر بیٹھی عیشا بیشا نے اپنے پاس جگہ دی۔ علیشا، حویلی میں کوئی فنکشن ہے کیا؟ علیشا سے پوچھنے لگی تو اس نے تالی بجاتے سر ہلا دیا۔ منتظر رہی کہ کچھ مزید بتائے، کم از کم فنکشن کی نوعیت کے بارے میں بتائے، لیکن وہ کافی دیر تک نہ بولی۔ البتہ وہاں موجود عورتیں پلٹ کر اسے دیکھ رہی تھی، پھر ایک دوسرے کے کان میں کچھ کہنے لگی۔ سنو، میرے چہرے پہ کچھ لکھا ہے؟ وہ عورتوں کی اس حرکت سے خائف ہوتے ہوئے علیشا کا کندھا ہلا کے پوچھنے لگی۔ جواب اس نے سوالی نظر سے دیکھا۔ کیوں پوچھ رہی ہو؟ سب عورتیں بار بار پلٹ کر مجھے دیکھ رہی ہیں۔ اس نے گویا اطلاع دی تھی، اور تمہیں نہیں بلکہ ہم سب کو دیکھ رہی ہیں کہ کس قدر مثالی لائن ہے۔ مسکان ہونٹوں تلے دباتے ہوئے اس نے کہا، چدگی سے مذاق کی توقع نہیں تھی۔ نہیں علیشا، مجھے ہی دیکھ رہی ہیں، بس ضد ہوئی، غلط فہمی یا تمہاری؟ اب بھی سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی تھی۔ اس کی مصروفیت پر لعنت بھیجتی اٹھ کر شگفتہ بھابھی کے پاس آئی اور اسے دیکھ کر مسکرائی۔ بھابھی، یہ ڈھولک نہیں بجائی جا رہی؟ اب ان کے پاس کرسی پہ بیٹھتے اس نے پوچھا تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ وہ الجھ گئی، کیا بات ہے؟ کوئی بتاتا کیوں نہیں؟ یہاں کا کس کے ڈھولک رکھی گئی ہے؟ شادی حویلی میں؟ شادی حویلی میں؟ لیکن کس کی؟ وہ بے پناہ حیران ہوئی۔ حویلی میں شادی ہے اور اسے ابھی تک علم نہیں تھا۔ وہ کتنی احمق کی احساس ہوا شاہزر کی۔ بھابھی کے اس انکشاف پر تو جیسے حیرت اور انبساط کا آسمان ٹوٹ پڑا۔ حیرانگی سے تانسو کی شادی وہ قطعی بے خبر تھی، کسی نے بتانے کی زحمت ہی نہیں کی تھی، حتیٰ کہ عبیشہ نے بھی نہیں۔ چند لمحے بعد شوق سے نکلی تو وہ بے حد خوش تھی۔ ریئلی، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ اللہ پہلے کیوں نہیں بتایا اس اکرفو کی شادی اور یہ ناحق میں نے اتنا خون جلایا؟ نے پوچھا، یہ کب تھا؟ تو ہم بتاتے ویسے 15 دن سے ڈھولک بج رہی تھی۔ 2 دن صرف تم لوگوں کی وجہ سے ڈھولک نہ رکھی، آج پھر رکھ لی۔ وہ کرسی پر ہولی ہولی گانے کی لے پر جھومتی تالی بجا رہی تھی۔ اس کے سبھی چہرے کو دیکھنے لگی۔ کب ہے شادی؟ جمعے کو۔ وٹ؟ وہ چینکی جانی کہ آج سوموار ہے اور 4 دن کے بعد فرائیڈے آ رہا ہے، اس دن اس شاہو کی شادی ہے۔ ویری امیزنگ۔ اس نے کئی سالوں کے بعد کسی کے سامنے یوں برملا شاہزادہ کو شاہو کہا تھا۔ اس قدر حیران تھی کہ اپنے اس پکارے گئے نام پر بھی غور کر سکی۔ بھابھی اس نک نیم پر چونک کر دیکھتی، کندھا ہلا کر تصدیق کرنے لگی۔ کس سے ہو رہی ہے؟ سب سے اہم سوال وہ اب کر رہی تھی، سرپرائز میں 4 دن بعد خود بخود پتہ چل جائے گا۔ بھابھی اس کی طرف دیکھ کر ایک خاص انداز سے مسکرائی تھی۔ اس کے گالوں پر پڑنے والے ڈمپلز کو دیکھ کر خود بخود مسکرا دی۔ 100 جان چھوٹی 100 لاکھوں پائے کہ مصادق بہت خوش تھی اس کی بلا سے، چاہے جس سے بھی شادی ہو۔ دیکھیں بھابھی، آپ کے اس خاصے پاگل تانسو جگرالو اکرفو سے دیور کو کسی اکر کے اندھے نے لڑکی دے دی ہے۔ وہ نچرائیں گے کہہ رہی تھی۔ وہ اس کے بعد سن کر ہنستے ہنستے بیر بوٹے ہونے لگی۔ اس کے چہرے پر خوبصورت سا تاثرات امیزنگ تاثر ابھر آیا تھا۔ آنکھیں چپکائے بغیر چند لمحے چنچل نظروں سے انہیں دیکھتی رہی تھی۔ دنیا میں قدردانوں کی کمی تو ہو رہی ہے، ویسے بھی کیا کمی ہے میرے چاند سے بھائی میں لاکھوں میں ایک ہے، ویل ایجوکیٹڈ، پاورفل پرسنالٹی، اٹریکٹیو، مینرز، دولت، وجاہت اور چشمت کا مالک ہے، ایک پرکشش پوسٹ پر فائز ہے،
ہزاروں لڑکیاں اس میں مرتی ہیں، لاکھوں والدین ہیں جو اس لڑکی دینے کو تیار بیٹھے، تب کہ ایک وہ ہے اس کی نظر انتخاب ٹہری بھی تو کس پر؟ سرحدیں دھیمے سڑک پر ہنسنے لگی۔ اگر واقعی روایتی بہن کا کردار ادا کرنی ہے تو لیکن ایک بات تو بھول گئی، اس میں کمی تو کوئی نہیں، ماسوائے دل کے اسے کہیں محبت کرنا بھی سیکھ لے، بہت اچھی بات، بہت اچھی زندگی بسر ہوگی۔ بیوی بیچاری ساری عمر دعائیں دے گی، انہیں چھیڑنے لگی، نہیں مشاعر اس طرح سے دل میرا مت کرو، نہ کوئی بدگمانی بچنے دو، وہ دل کا بہت اچھا ہے، بہت سوبر نرم، بس نہ جانے کبھی کبھار اسے کیا ہو جاتا ہے، پھر کسی کا سمجھانا کہنا سننا سب بھی بیکار ہو جاتا ہے، وہ وہی کرتا ہے جو ٹھان لیتا ہے، دوسری صورت میں وہ ایک بہت اچھا انسان ہے، وہ سنجیدگی کی شکایت تھی، ارے آپ کو جذباتی ہوگی، میں تو مذاق کری تھی، وہ یکدم انہیں کہہ بیٹھی، وہ بھی خود بھی حیران ہوئی، شہزادہ کے بارے میں یہ کہی تھی جس نے صبح سے کے کردار پر انگلی اٹھائی تھی، یہ سوچ بھی اس کے موڈ کو قات نہ کر پائی تھی، ہنستے مسکراتے کھلکھلاتے کتنی دیر ان سے باتیں کرتی رہی، پھر اٹھ کر وہ واپس بیشا کے پاس جا کر بیٹھ گئی، رات گئے تک ڈولک پیٹنے کا پروگرام تھا، وہ بھی کافی دیر بیٹھی رہی، عجیب طرح کے گانے ٹپے مہیے ہوئے تھے، ہنس ہنس کر دوری ہونے لگی، بہت عرصے کے بعد اتنی مکمل روایتی ماحول کا حصہ بنی تھی، اس لیے اس کی سوچیں بھی بہت مثبت ہوئی تھی، کبھی کوئی عورت گانے ٹپوں مہیوں میں بڑی امی کو سیٹ لاتی تو کبھی شگفتہ بھابی کو، کبھی عورتیں چاچی زیم کی شامل لاتی تو کبھی اس ناولم لڑکی کی جسے وہ سیے سے جانتی ہی نہیں تھی، جس سے بھی دلہن کا متعلق تھا سب نے سرپرائز کہہ کر ٹال دیا، عجیب طرح کے مقامی بولی گانے تھے، بہت اداس، بہت جلد اس کا سر دکھنے لگا، اٹھ کر کچن میں آئی، وہاں ملازمہ موجود تھی، اس نے چائے کا کہہ کر خود پاس ہی کھڑی ہوگی، اچانک اس خیال آیا تو پوچھنے لگی، خورشید تم جانتی ہیں شہزادہ کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ بہت پیار سے مخاطب کرتے سے پوچھ رہی تھی، کس سے مطلب نکلوانے کا، یہ بھی اس کا اپنا سٹائل تھا، آپ نہیں جانتی؟ چائے بناتے بناتے حیران ہو رکھا اس کا چہرے کو دیکھنے لگی، مزید الجھ گئی، نہیں میں کچھ نہیں جانتی، پلیز بتاؤ کس سے ہو رہی ہے؟ اس سے دوبارہ پوچھا، وہ جی ان کی شادی تو خورشید، باقی کے الفاظ اس کے منہ سے شہزادہ کے پکان نے چک لیے تھے، اس نے بھی چونک کر دروازے کی چوکٹ پر کھڑے خوبو سے شہزادہ کو دیکھنے لگی، جی شادی، وہ پورا حکم مانو کے تیار تھی چائے چھوڑ کر، جو میں کمرے میں ٹیبل پر موبائل پر وہ لے کے مشاہران سے دیکھ رہی تھی، وہ کتنی ملازمت تھی، یہ کام کسی سے بھی کہہ سکتا تھا، خاص طور پر خورشیدہ کو کہنا اس میں مشکوک کر گیا، خورشیدہ اسے چائے کا خیال رکھنے کا کہہ کر باہر نکل گئی، اسی کے جاتے ہی شہزادہ نے بھی دروازے کی دہلیز چھوڑ دی، پھر جتنی دیر اس نے چائے بنا کر اپنے لیے کپ میں ڈیلی خورشید بھی چلی گئی، تم نے بتایا نہیں اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ اس نے ڈیٹو کی طرح دوبارہ پوچھا، ہم ملازموں کو کچھ بھی علم نہیں ہے، حویلی بھائی جانتی ہوگی، اس نے صاف انکار کر دیا، اس نے بھی اصرار نہیں کیا، چائے کا کپ لے کر باہر نکل گئی، اس کی کمرے میں جانے کی سیاں چٹی اس کی نظر گلاس بول کے اس پاس صحن کی جمع عورتوں کو دیکھتی شہزادہ پر پڑی، وہ واپس آ گئی، باہر صحن میں محفل ابھی تک زور شور سے جاری تھی، شہزادہ نے اسے اپنے پاس آ کر رکتے دیکھ کر لمحے کو چٹکتی نگاہ اس پر ڈالی، پھر باہر کی طرف متوجہ ہو گیا، اسی سبکی کو تو ہوئی لیکن کچھ بھی کہنے سے خود کو باز رکھا، اس وقت اس کی شادی کا سنکا بہت خوش تھی، کچھ بدمزگی پھر آ کر اپنے موڈ کو غلط نہیں کرنا چاہتی تھی، حیرت پہ طبیعت و موڈ کے برعکس اس نے اس کی متوجہ کری ڈالی، جب اپنی شہزادہ سوائے نظروں سے اس کے خوش اخلاقی کی وجہ جاننے کے اس کے دیکھنے لگا، شاید مزید کچھ پوچھے، چائے پیو گے؟ آنکھیں پھیلا کر کھڑے کھڑے ہی اس نے اپنا کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پہل کی، وہاں سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ اس کے شخص کا ساتھ اب نہیں جگڑے گی، اپنے سوچ پر ملتال کرنے کی اب اس قسم خاطر تھی، نو شکریہ، بہت سخت جواب میں سروا مشال پھر دیکھ کر رہ گئی، یہ شخص کبھی نہیں سدھر سکتا، بھابھی کا کہنا تھا جو بہت اچھے دل کا مالک ہے، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ دل نام کی کوئی چیز بھی اس کے پاس نہیں ہے، بلکہ اس سے بالکل ناواقف ہے، پاپا کہتے ہیں خوبصورت لوگوں اور اچھی آفرز کو کبھی ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے، میں تو ساری عمر پچھتاوے میں پیچھا نہیں چھوڑتا، بڑے ہی بیڈ لک ہو، پہلی دفعہ خود چل کے آئی ہو تمہاری طرف، لیکن تم اوکے ایز یو وش، ہر کوئی ہم جیسے آفر تھوڑی کرے گا، مجھے تو چائے کی طلب بہت ہوئی تھی، نیند بھی آ رہی ہے، وہ دلکشی سے مسکرائے تو اس کے چہرے کا دلکش محسوس کر تاثر بھی مسکرانے لگا، وہ جسے دیکھا تو کئی چہروں سے اس کی بات کا مفہوم بہت اچھی طرح سے سمجھ چکا تھا، چہرے پر ناپسندیدگی کے تاثرات بہت واضح، کی آنکھیں شائع اگلنے لگی، شٹ اپ مشال، تم وہ کتنا گروگی پہ مقام تھی، اگر باہر صحن عورتوں سے نہ بڑا ہوتا تو اس بے حیاب شرمناک افواہ پر اس کا منہ ہی توڑ دیتا، ماں مجھ کا آواز کو دھیمی رکھ کر بولا تھا، بے اختیار مسکراتی کپ ہونٹوں سے لگا کر پلٹی پھر رک گئی، شہزادہ بہت روز کے ٹیمپر کا تھا، سو جلدی بور اٹھا تھا، بہت مزہ لیتی رہی اس کی بات کا جسے اس نے اسے ایوارڈ سے نوازا ہو، تم نے اس دن بڑی دللی سے کہا تھا تم اپنے بڑوں کی روایات کے کھیل کے بہت پاسدار ہو، اب کیا ہوا؟ اس کا انداز اشتعال دلانے والا تھا، شٹ اپ اینڈ گیٹ لوسٹ، وہ گرا کر چینکا، بے اختیار مسکرائی تھی، بڑی تنزیہ ہنسی تھی، مزید بھڑکنے لگا، لیکن خود کو کچھ کہنے سے باز رکھنے کے لیے ہونٹ تلے دانتوں تلے دبا لیے، ہمیشہ اس کی بے بسی کا مزہ لیتی ہی شاید اس کا مطلب ختم ہو چکا تھا، میں تو جا رہی تھی ڈیئر کزن، اوکے گڈ نائٹ، اور آرام سے سیاں چلتے اوپر کمرے میں آ گئی، اور رات کے 12 بج رہے تھے، لیکن حویلی میں ابھی بھی کافی رونق لگی ہوئی تھی، چائے ختم کر کے بستر پہ لیٹی کو فوراً سو بھی گئی، آج باقی راتوں کی برعکس صحن بہت مطمئن و آسودہ تھا، اس لیے لیٹتے ہی نیند مہربان ہو گئی، صبح
اٹھ کر شہر میں چلی گئی، گلابوں کے کنچوں کے قریب بیٹھ کر یوگا ایکسرسائز کرنے لگی، بالوں کی کس کر چٹیاں باندھ رکھی تھی، ٹریک سوٹ میں مربوط دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے، دونوں پاؤں ایک دوسرے سے ملا کر آنکھیں بند کیے لمبے لمبے سانس لی تھی، جب آپ کے پاس ایک اجنبی آواز پر چونکی، السلام علیکم آواز پر اس نے آنکھیں کھول دی، مشاں کی آنکھوں کی تلاش پاؤں سے لے کر شروع سر پر جا کے ختم ہوگی، تو کوئی بھی تھا، بہت زبردست پرسنالٹی کا مالک تھا، بلا کا حسین جوان اس کی اجنبی بھی تھا، ہر روز ایک سے ایک اجنبی چہرہ اسے دیکھنے کو مل رہا تھا، اسے سرتا پیر گھڑنے لگی، میں شامل ہوں، اسے مسکراتے صرف نام بتایا تھا، باقی پہچان کے اثر مسکا دی، ہیلو یہ مشا، ریئلی یو آر مشا، مجھے تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی، مجھے تم سے مل کر خوشی ہے، برخستہ بولا، ہوشی اور ہنسنے لگی، شامل نے ساما کی طرح بلکہ اس سے بھی مختلف بہت سے منفرد انداز میں انٹرویو دیا تھا، وہ اس کی نظر میں بہت ججا، میں کراچی میں MBA کر رہا ہوں، رات کو شام بھائی کی شادی کے سلسلے میں یہاں پہنچا ہوں، میری صبح خیزی کی عادت ہے، اگرچہ رات 3 بجے سویا تھا، صبح جلدی آنکھ کھل گئی، آپ کو یہاں بیٹھے دیکھا تو کمرے سے نکل آئے، باقی ابھی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے انفارمیشن پر سہل لا دیا، اوکے آپ بزی تھی، میں نے ڈسٹرب کر دیا، آپ بھی یہیں پر ہیں، فی الحال چند دنوں تک میں بھی یہی ہوں، بعد میں ملاقات ہوگی، کبھی تفصیلی سے گڈ لک، ہاتھ چلاتا چلا گیا، مسکراتی نظر اس کی چوڑی پشت کو دیکھتی، حدر حقیقت اسے پرانی نظر میں اچھا لگا تھا، مسکراتی اس نے دوبارہ اپنی وہی نشست اختیار کر لی، میں آدھا گھنٹے کے بعد فارغ ہو کر کچن میں پہنچی تو شگفتہ بھابھی بڑی تیزی سے اور چاوک دستی سے ملازموں کے ساتھ مل کر ناشتہ تیار کروائی تھی، کچن کا ساتھ چار چچی جائیں وہ شگفتہ بھابھی نے سنبھال رکھا تھا، اپنی نگرانی میں نیو کھانا تیار کرواتی تھی، بیمہ ہر وقت تسبیح ہاتھ میں لیے ادھر سے ادھر ملازموں کو حویلی کے دوسرے کاموں کے سلسلے میں ہدایت جاری کرتی نظر آتی، سب لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی تھیں، عیشا اسی سال انگلش میں ماسٹر کے پیپر دے کر فارغ ہوئی تھی، عیشا نے اسی سال گریجویٹ کا امتحان دیا تھا، نشا اور ساما FSC کے پیپرز کے بعد جشن فراغت منا رہے تھے، دونوں بھائی بہن کا مستقبل میں ڈاکٹر بننے کا ارادہ تھا، آج کل تینوں بہنیں شگفتہ بھابھی کی ہمراہ بیشا اور زوبیہ اور ماریہ کو ساتھ ملائی شادی کی تیاریوں میں مگن تھی، عیشا پہ ماموزاد اور عیشا خالازاد کے ساتھ منسوب تھی، دونوں کا بلترتیب کارچی اور اسلام آباد بیاہ کر جانا تھا، جبکہ نشا فی الحال کسی بھی جنتر کے بالکل آزاد تھی، اپنی آزادی دوسروں کو چھیڑ چھاڑ کر خوب انجوائے کرتی تھی، میرے لیے ہیوی ناشتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک انڈا ایک ٹوسٹ اور ایک دودھ کا گلاس دے دیں، اسے کچن میں موجود پا کر بھابھی ناشتے میں اس کی پسند پوچھی تو انہیں بتا کر اسٹور کی سیٹ کا بھابھی کے پاس ہی بیٹھی ملازموں کو تیزی سے ہاتھ چلاتے دیکھتی رہی، اس قدر کم کھاتی ہے تو اتنی سمارٹ ہو، ان کے کمنٹس پر اس کے ہونٹوں پر ہنسی کے جگہوں پہ پھوٹی، ماریہ اور زوبیہ دونوں بھی بچوں سمیت کچن میں داخل ہوئی، ان کے بچے بہت زیادہ آفت کے پرکار تھے، انہیں دودھ کا گلاس تیار کرنے کے دینے لگی، سارے کچن میں ایک افراتفری کا عالم برپا تھا، اس نے کھسکنے میں آفت جانی، بھابھی میرا ناشتہ میں کمرے میں بھجوا دیں، کچن سے باہر نکلتے ہوئے انہیں ہدایت دیتے ہوئے باہر نکلتے وقت اندر داخل ہوتے شاہزادہ نے نہایت ناگواری سے دیکھا، بھابھی کیوں بجوائے ہاتھوں میں مہندی تو نہیں لگی، تم خود لے جاؤ، وہ سخت آواز میں چونک کر روکی، دروازے کی دہلیز پر اس کے صرف 2 قدم کے فاصلے پہ ہی رک کر بغور شاہزادہ کے لاپرواہ مغرور وجود کا جائزہ لیا، بہت لاپرواہ وجود کا مالک تھا، اس نے کتنی دفعہ اسے بغور دیکھا تھا، ہر وقت اندازہ لگایا تھا، شخصیت بظاہر لاپرواہی اور بے نیازی رکھتی تھی، انداز میں استفا تھا، اکڑ تھی، غرور تھا، صفاقی تھی، کبھی کبھی صفاقی ایک وحشی کا روپ ڈال لیتی تھی، اس کی آنکھوں سے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرتے وقت بے شمار دفعہ اپنائی دیکھی تھی، وہ بھی اسے اپنے لیے، لیکن اپنائی سختی کا روپ ڈال لیتی تھی، تب ناقابل برداشت ہستی آ کے اس کے سامنے آ جائے، بہت ہی بلکشش اور چھاندانے والا انداز رکھتا تھا، حتمی انداز میں وہ جب بات کرتا تھا یوں محسوس ہوتا ہے یا سب کچھ تہس نہس کر دینے کا پورا ارادہ باندھ چکا ہو، پھر بھی اسے خوف نہیں آتا تھا، شاید اس لیے کہ اسے خود پہ اس کے مقابلے حد سے زیادہ یقین تھا، فرادی واہنی وجود، دولت و جگیر، مرتبہ مقام کے نشے میں ڈوبا یہ وجود، گاؤں کے تشنہ بناوٹ سے پار، کھلے ڈلے، صاف ستھرے، بالکل خالص تر و تازہ ماحول فضا میں پلا بڑھا یہ سلاپا دلکش وجود، مردانہ وجاہت، حسن کا مرکز شخص، شاذر جہاں زیب کہتے ہیں، بالکل ناقابل شکست تھا، اسے دل و جان سے اعتراف تھا کہ اس نے پوری زندگی میں ایسے صحن انگیز، شاہ جانے والی اور مکمل شخصیت کا مالک نہیں دیکھا، حتیٰ کہ زولف بھی اس کے مقابلے میں بہت کم تھا، یہ مردانہ حسن و جات کا دیتا جات کا شکار تھا، اوپر سے شاذر جس طرز عمل کا عادی تھا، وہ کسی بھی ناگواری پسندیدگی کی حسن و جوانی، دلکشی اور دلربائی، روحانیت اور طنز کو دیکھے بغیر اپنا کام کرتا تو چاہتا تو منوا لیتا تھا، اس کو اس شخص سے چڑ تھی، اس کی شخصیت کی وجہ سے اسے نفرت تھی، اس کے سوچ کی وجہ سے اسے اس پر ترس آتا تھا، اس کی شخصیت پہ موجود رہن چہن خدا کی وجہ سے اسے جیسے وہ دیر سے صحیح محسوس کر گئی تھی، اٹر لہجے والا شخص تھا جسے ہمیشہ اس کے موڈ کو دیکھ کر بات کرتا تھا، کیا اس شخص کے میری زندگی میں گنجائش نہیں کر سکتی ہے، اس کا بغور لگتے ہوئے دل سے سوال کیا، حسب توقع جواب حسب توقع تھا، نہیں ہنس دی، کیوں لے کر جاؤں میں، تم لے آنا، ڈیڑھ قدم 15 سالوں بعد اسے دیکھ کر ایک شگست رگوں پیر میں سٹائل کرتی گئی تھی، وہ سائل کی سائی اس پر ڈیر کر وہ خود کو ریلیکس کرنا چاہتی تھی، سوزیلی مسکراہٹ سمیت بات اس کی طرف اچھال کر جا وہ جا
वो तासा भाई नजोसी से गायब होता देखता रहा। हवेली में शादी में शिरकत करी, मेहमानों की आमद रात शुरू हो चुकी थी। एक एक करके सारे अजीज़ों का हवेली में जमा हो रही थी। इसे मिलने वालों में इसे बड़ी पुप्पी ज़हरा खातून बहुत पसंद आई थी। अभी बहुओं बहनों बेटियों पोतों को पोतियों की हमारे तशरीफ लाई थी। कितनी देर तक मिशाल को साथ चमकाए बैठी थी। सेठ का मोहब्बत का बड़ा श्री अंदाज बहुत बड़ा था। शुगुफ्ता भाभी की वालदा भी थी, इसलिए इनके दिल में इनकी खास जगह बन गई। बचपन से इनकी दीवानी थी वो अब भी इनसे मिलने की बहुत खुश थी। इन लोगों के बाद अलीना के मामू खालों की आमद आई। वो लोग इसके अजर में थी। इनसे वो सिर्फ सरसी से मिली। अलबत्ता इसने ईशा और ईशा के मंगेतरों का बगौर जायजा लिया। वो दोपहर के करीब वो दो लड़कों के दरमियान से उठकर वो लड़कियों के दरमियान से उठकर किचन में आई। अभी भाभी वहाँ मौजूद थी। अब हर वक्त किचन संभाले अकताती नहीं है। वो सेब व आमों की टोकरी में से फल निकाल कर मुलाजमा से दरवा कर फ्रीज में से रखवा रही थी, जो मेहमानों की आमद से बाग से तोड़ कर भेजे गए थे। कुछ देर इनके फारग होने का इंतजार करती रही, फिर मजबूर होकर पूछ लिया। इसके इस कदर अपनाइत से पूछने पर सर उठाकर इसे देखने लगी। अख्तार कैसी मिसाल दिया, ये रूटीन की बात है। फिर मैं कौन सा खुद काम करती हूँ, सारा काम तो बताइए करती है, मैं सिर्फ हुक्म चलाती हूँ। इसके इंक साई पे हंसती वाह क्या शान है, हुक्म चलाएगी। फिर तो खुदा हर एक का मौका दे, भाभी बदस्तूर है। कितने फ्रेश मैंगोज हैं, देख के मुंह में पानी आने लगा है। इसके पास एक आम पका को छाने लगी तो खा लो। इन्होंने प्यार से कहा तो देखने लगी। नहीं, मिल्क शेक बनाओ, तुम्हें बनाना आता है। दूसरी टोकरी से एप्पल्स निकाल कर रखते पूछ रही थी। ऐसा मिल्क शेक क्या है, मैं सब कुछ बना सकती हूँ। आपको किसी दिन कोई डिश बना कर खिलाऊंगी। उनके ना चाहती रहेगी तो मुझे कहिएगा। वहाँ बल्तानिया में एशियन इंस्टीट्यूट में रशियन फूड्स का बाकायदा डिप्लोमा कर रखा है। इंस्टीट्यूट की ज़हीन तरीन स्टूडेंट थी। मेरे खानों की पाकिस्तानी फैमिलीज में इतनी धूम थी कि पाकिस्तानी लेडीज़ मुझसे खाने की तरह की पूछने आती थी। वो भी तारीफें करने लगी। भाभी कभी कभी मोहब्बत पास नज़र डालकर बदस्तूर काम मसरूफ होती रही। मैं तो समझती थी कि क्या आप समझी कि मैं सवाई नाराज़ पर गुस्सा करने के कुछ आता ही नहीं है। इनकी बात कहा मसनूई खफगी से इन्हें देखा, इन्होंने जल्दी से नफ़ी में सह ला दिया। हाँ मैं समझी तो थी, लेकिन साथ रहने से बात करने से राय बदलने लगी है। तुम जो नज़र आती हो नहीं हो, बहुत अच्छी लड़की हो तुम। और आराम से आम छीनने लगी। नफासा से काट कर ग्राइंडर की तलाश में इधर उधर नजर दौड़ाई। बराबी ग्राइंडर किधर है? इधर इस कैबिन में रखा है ना। मसरूफ से अंदाज में कैबिन की तरफ इशारा किया, ग्राइंडर निकाल लाई। चलो मम्मी मिल्क शेक तैयार था, गिलास में डेढ़ कर वो भाभी के पास ले आई। ले टेस्ट करें, बताएं कैसा बना है। इनको गिलास संभाल कर इनकी शक्ल देखने लगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बाकी तुम्हारे हाथ में बहुत टेस्ट है। पहला गुंड पड़कर तारीफ करने लगी। मुस्का कर फिर गिलास निकाल कर गुंड पीने लगी। मैंगो जूस वाकई भाभी को पसंद आया था। गिलास खत्म करके जग में से और डालने लगी। भाभी एक गिलास ठंडा पानी दे दे प्लीज़। अभी वो दोनों बातों में ही लगी थी मगन थी कि शायद गर्मी का रात किचन में चलाए वह कहीं से बाहर से आया था। पसीने से शराबुल पेशानी रूमाल से साफ कर रहा था। हाथी पानी की फरमाइश कर दी। इसने किन अच्छी से देखते हुए गिलास लबों से लगा लिया। पानी थोड़ा मैंगो जूस पियो, इतना टेस्टी है शायद गर्मी भूल जाओगे। भाभी ने गिलास में डालकर इसकी तरफ बनाए मुस्का कर पीने लगा। वाकई वो भी गुंड मुड़ कर तरीफी नज़रों से देखने लगा। ये तरीफी नज़रें इस कह नहीं थी बल्कि भाभी कही थी। वो दिल्ली दिमी हंस दी। वाकई फनी, वेरी फनी कज़न, जब तुम्हें इल्म होगा कि मैंने बनाया तो आसार टेस्ट प्रोवाइजर में बदल जाएगा। हाँ याद है भाभी, आजा भैया कमरे में गए कहे थे कि आपको भेज दूँ। गिलास खत्म करके बताने लगा। भाभी सुनकर फौरन बाहर निकल गई। शाहजहाँ इनकी हजरत महसूस करके बेख्तियार मुस्का दिया। फिर वह जग में से बच्चा कुचा मिल्क शेक गिलास में देने लगा। सुना है तुम्हारी शादी हो रही है? इसकी बात पर गिलास शब्द से लगातार रोक गया। खूबसूरत मुस्कान की एकदम संगीन जज्बे की लपेट में आ गई। हाँ तो सीधा इसकी आंखों में देखने लगा, बगैर नर्वस हंस दी। फिर इसके पास से गुजरती रोगी, फिर बिल्कुल करीब, फिर एक हाथ के फांसे पर। चलो अच्छी बात है, तुम्हारे लिए भी सहरे के फूल खिल लगे। कुछ नहीं, कम अज़ कम बेचारी गुस्से में ही कमी आ जाएगी। वह जाने लगी। फिर पलटी के दरमियान का फासला भी कम हो गया। कंधों से बिखरे बाल एकदम लड़कर साइड पे हो गई। इतनी कातर अंदाज था कि मकाबा भी तीखे चतुन का मालिक था। हाँ मिल्क शेक की तारीफ का शुक्रिया। शायद तुम्हें इल्म नहीं कि मैंने बनाया था। अनजाने में ही सही तुमने मेरी तारीफ कर दी। मेरी यानी मिशाल शाह कमाल की। पलट के जाती आती इस पे कंधे से शाहजहाँ के कंधे को छूकर दिल जाने हुए हंसते हुए इसके गुस्से का ग्राफ एकदम 100 डिग्री से ऊपर पहुंचा गई। जिस तेजी से मिशाल ने इसके कंधे से कंधा माथा, इसी तेजी से बाहर भी निकल गई। पीछे गिलास हाथ में था, इसकी शक्ल पर खोलता सर को बार नफ़ी में दम्बश दिया था। तुम अच्छा नहीं करी मिशाल, बिल्कुल अच्छा नहीं करी, बहुत नुकसान उठाओगी तुम। इसकी आंखों में जला विजय कुंदिया की गुस्सा हद से बड़ा तो इन्हें गिलास किचन के फर्श पर खींच मारा। सारा गिलास फर्श पर गिर कर कई टुकड़ों में तकसीम हो चुका था। इसमें से जो जूस किचन के फर्श पर बह रहा था, हर टूटे हुए गिलास के टुकड़ों में मिशाल का मकसम देख रहा था। दिल दिमाग धुएं से भर गए थे। सिंक में बर्तन धोती मुलाजमा हैरान से इसके सुरुख चेहरे को देखने लगी। वो समझ नहीं पाई थी कि शाहजहाँ ने गिलास क्यों तोड़ा है। इसका दिमाग में जो फौरन बल्तानिया पलट जाने का हदबा सवाल था, वो शाहजहाँ की शादी का सदका बहुत चुका था। इसका इरादा मजीद कुछ अर्सा रहने का था। मामा पापा तो यहाँ आकर बिल्कुल बदल गए थे। अभिशा यूँ इनके रंग में रंगी जैसे बरसों से यहाँ मुकीम हो। वो एक खुद सी ये बसाए मुतमिन हो गई थी कि कभी कभी ना चाहते हुए शाहजहाँ समेत सबके साथ तर्क कलामी बदतमीजी कर जाती थी। वो भी दो तरीकों से अंदाज़ और तवाक़ुन नहीं बदल पा रही थी। बदलना चाहती भी नहीं थी। इसका ख्याल था इसे कौन सा सायों में यही रहना या इससे दागी नवानी है। बस इसका हर अमल इसकी सोच का तर्जमान था। सुनो,
यहाँ حویلی میں تم لوگوں کے پاس کتابیں نہیں ہیں اور سب کی کمروں میں جا چکی تھی سوائے کورس کی کتابوں کی سے وہاں کوئی اور کتاب دکھائی نہ دی خود کتابوں کی شدائی سارا سارا دن واک مین لگائے میوزک سن کر ایک ہی طرف کی روٹین سے پہنچ چکی تھی مہمانوں کے پاس زیادہ بیٹھتی نہیں تھی اب جیسے علیشا ہی کی کمر میں آئی سے پوچھنے لگی ہاں کتابیں تو ہیں لیکن ساری کی ساری شاہزر بھائی کے کمرے میں ہیں انہیں کتابیں جمع کرنے کا خبر ہے ان کے پاس اس وقت بھی کتابوں کا زبردست کلیکشن ہے اس کی بات سن کے سوچ میں پڑ گئی سب کے کمرے میں آسانی کے ساتھ آتی جاتی تھی ساری حویلی کے کمرے دیکھ چکی تھی سوائے شاہزر کے کمرے میں ابھی تک اس کے کمرے کے قریب ہی نہیں چپٹ کی تھی اس کی وجہ سے ایک تو شاہزر کا رویہ دوسرا اپنی غیر دلچسپی تھی اس کے دل میں ان کے کمرے میں اس کے کمرے کے جانے کی کوئی خاص حسرت پیدا نہیں ہوئی تھی کبھی کبھار سامنا ہو گیا تو عزت کرنے کی سرحدیں پار کر دے شاہزر کا کمرہ نیچے بھابھی کے کمرے کے فرقوں کے ساتھ تھا جبکہ اس کا اپنا کمرہ علیشا عیشا بیشا اور نشا کے کمروں کے ساتھ دوسری منزل پر تھا اب افسوس ہوا تھا پہلے ہی کیوں نہیں اس کے کمرے میں گئی وہ اب شاہزہ کہاں ٹھیک سے تو مجھے نہیں علم لیکن اتنا جانتی ہوں کہ کل دوپہر کے بعد بھائی امی کو بتا لیتے ہیں کہ سارا اماں کو لینے شہر جا رہے ہیں اس کے علاوہ انہیں کچھ کام بھی ہیں آج شام تک واپس ہی ہوگی ہوں اس کا جواب سن کے مطلب پھر سوچ میں پڑ گئی یہ ویسے پر کھڑی ہوگی فیصلہ کر کے کھڑی ہوگی سنو آؤ اسی کے کمرے میں چلتے مجھے کچھ کتابیں لینی ہیں لیکن شاہ بھائی ابھی کتابیں کسی کو نہیں لینے دیتے بغیر اجازت کے تو کوئی ان کی کتابوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ابھی وہ حویلی بھی نہیں ہے جب ہوگا تو خود نپٹ لوں گی فی الحال تو ساتھ چلو اس کے ہاتھ تھام کر نیچے آ گئی علیشا دل میں اس کی ہمت کو دا دیتی ساتھ تھوڑی کمرے میں آ کر وہ چہار سو جائزہ لینے لگی بیڈ روم بہت خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا خاص طور پر کمرے کی لوکیشن بہت سوٹیبل تھی ہر چیز سے اس کے مالک کا ہمارا تو ذوق کا اندازہ ہوتا تھا بڑی دل والا یہ شخص ہے چاروں طرف دیکھتی اسے کہیں سے بھی کتابیں نظر نہیں کتابیں کہیں میں کتاب دیکھتی علیشا کو دیکھنے لگی کتابیں ادھر اس سے ساتھ ہی کمرے میں جو دروازے سے دوسرے دروازے داخل ہوئی تھی کمرہ دیکھ کر مزید مسکا گئی یہ بات نہیں تھی ایسا کمرہ نہیں دیکھا تھا لیکن یہ کمرہ شاہزر کا تھا یہ بات ہضم نہیں ہوئی تھی یہ واقعی شاہزر کا کمرہ اس نے پرزول دیا ہاں جی ہاں جناب واقعی انہیں کا کمرہ ہے کمرہ حویلی میں موجود سب کمروں سے زیادہ حوالہ کھلا وسیع اور خوبصورت نفیس تھا ایک طرف ڈریسنگ روم کے ساتھ کے طور پر اسمارٹ ہو رہا تھا دوسری طور پر اسٹڈی کے طور پر لیفٹ سائڈ دیکھنے سے ڈریسنگ روم کے رائٹ سائڈ دیکھنے سے اسٹڈی کا نقشہ پیش کرتا تھا کمرہ ایک ویل کلچرڈ نفیس انسان کا معلوم ہوا تھا پرانے نوادات ہر جگہ دکھائی دے تھے جبکہ اس کی اپنی رائے شخص کے بارے میں بالکل مختلف تھی تمام سوچوں کو جھٹکتے کتابیں دیکھنے لگی علیشا اسے کتابوں میں گم ہوتا دیکھ کر واپس چلی گئی واقعی اس شخص کے پاس کتابوں کا بہت اچھا کلیکشن تھا کتابیں دیکھنے کے بعد اسے ماننا پڑا اپنی پسند کی 2-3 کتابیں منتخب کر کے آرام سے صوفے پہ بیٹھ گئی کتابیں پڑھنے میں ایسے گم ہوئی کہ کمرے میں دم بدم پھیلتے ہیں دیکھ کے احساس بھی نہ ہوا جب احساس ہوا تو شاہزر کمرے میں داخل ہو رہا تھا کمرے میں اس کی موجودگی سے قطعی لا علم تھا اسے اپنے دل میں لائٹ آن کر کے دوسری طرف اپنی وارڈروب سے کچھ تلاش کرنے لگا کتاب چھوڑ کے اسے دیکھنے لگی وہ کپڑے نگاہ کر جیسے پلٹا سیدھی نظر مشابہ پوئے کمرے میں خاص طور پر اس کمرے میں دیکھ کر جھٹکا لگا تھا اسے دیکھ کر ہولی سے مسکرانے لگی اس کی مسکراہٹ میں عجیب تھی کیش کرتی ہوئی ابھی تک کھینچی مقناطیسیت کی کشش لیے ہوئے ہیلو اس کی حید کو اس نے ابھی وہاں سے کم کرنا چاہا تم یہاں کیا کری ہو اور میں کتابیں کیوں پکڑی ہوئی اس کے ہیلو کو کسی بھی خاتمے لائے بغیر غصے سے پوچھنے لگی علیشا بتائی تھی کہ اس کمرے میں بہت اچھی کتابیں بس انہیں کی تلاش میں تمہیں یہاں دکھائی دے گی کیوں برا لگا سیدھے سباؤ سے بات کرنا تو جیسے جانتی نہیں تھی اس کا غصے کو بغیر خاتمے لائے وہ سکون سے بتانے لگی وہ اس منہ پھٹ لڑکی سے بات کرنا نہیں چاہتا تھا اب سر جھٹکتا کپڑے لے کر واپس چلا گیا تھا بات لے کر دوبارہ اس کمرے میں آیا تو ابھی تک وہی موجود تھی اس کی بویں تن گئی وہ سمجھا تھا وہ چلے گئی ہوگی کہ اس وقت طرح کتابوں میں گھومتی کہ کوفت اس پر بری طرح سوال ہوگی وہ چند قدم بڑھا اس کی طرف آ ہی گیا پھیری نظر میں لے کر اس کے ایک قریب میں دیکھا تھا جین شرٹس اور ٹراؤزر میں صرف اب کے سابقہ بے ڈنگے اور قابل اعتراض ہولی میں تھی یا شاید اس کا یہ حلیہ صرف اسے ہی قابل اعتراض لگتا تھا دوسری طرف مشا کا موڈ بھی آج کسی بھی قسم کی جڑپ آتش فشانی کے اختیار نہ تھا شاہزادہ کو تلوار کی طرح سر پر لٹکتے دیکھ کر کتاب سے جلدی سے کتابیں سمیٹ کر جانے لگی ارے سنو تمہارے پاس کوئی ڈنگے کپڑے نہیں ہیں اور کوشش کے باوجود خود کو کہنے سے روک نہیں پایا جلدی جلدی قدم اٹھاتی مشا روکی حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی اس کی نظر پہ وجود کے اندر تک گزرتی دیکھا بغور پتا چلی اسے تو ان کپڑوں میں کوئی اعتراض دکھائی نہ دیا ہمیشہ سے ایسی ہی ڈریسنگ کرتی تھی البتہ یہاں آنے کے بعد حبیشہ ماما کے بار بار ٹوکنے پر بھی کبھی کبھی اسکارف لے لیتی تھی اس وقت بھی اس نے اسکارف لیا ہوا تھا جو کہ جلدی میں یہیں صوفے پر بھول کے جائی تھی کیا ہوا ان کپڑوں کو اس کا انداز گولا پارے کرنے کا نہیں تھا لیکن شاہزادہ کی نظر سے چھپا زہر لہجے سے چھڑکتی گہری آگ جس انداز میں اس کی نظریں اس کے وجود کو چھید رہی تھی سب اس کے ناقابل برداشت تھا اس کی نظروں کی کانٹ اور ڈھجے کی آگ میں شار کر رواں رواں جلسا گئی پھر بھی تہمت سے پوچھنے لگی تمہیں پر تماشا بنوانا مقصود ہے تو بدسود اس دیز میں رہتی جس کا نام نہاد کلچر لیے تم یہاں آئی ہو ہم لوگوں کی اس علاقے میں بہت عزت ہے لوگوں کی نگاہوں میں خاص مقام ہے ہم اپنا تماشا نہیں بنوانا چاہتے اس لیے آئندہ تو مجھے اس حلیے میں کبھی نظر نہ ہو صاف صاف بات کرنا پسند کرتا تھا لیکن اپنی نہیں رکھتا تھا اس کا کھڑا رہتا مشاع کی زیادت کن تھا غصیلی نظروں سے گوننے لگی کسی نے بھی آج تک اس کے حلیے پر اعتراض نہیں کیا تھا سوائے ابیشا ماما پاپا کے یہ شخص بابا اس کی تذریع کر رہا تھا اس کے ہم کی باعث سے یہ برداشت نہیں ہوا کیا عزت تم لوگوں کی کیا مقام ہے اچھی طرح جانتے ابھی یہ کرٹیا سو سے شرمناک نظر کسی اور کو دکھانا مجھے نہیں تم مجھے
تمہیں گارجین نہیں ہو، جو تم نے کہا میں فوراً مان لوں گی، اس لیے آئندہ اتنی انرجی ویسٹ کرنے میں بیٹھ جانا۔ مسٹر شرافت اور تہذیب کے علمدار، وہ اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، اسے اس کی نظروں کی غلاظت اور سوچ کی گندگی بھی دکھانا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کون سی مسرت کی جو آ رہی تھی وہ چپ ہوگی۔ بکواس بند کو بھی ہے لڑکی، اس کی دو چلتی زبان کو دیکھ کر چٹک اٹھا۔ جو میں نے کہا تمہیں کرنا ہوگا، کسی کو رائٹ نہیں دیتا، نہ جانے کیوں تم ابھی تک بچی ہوئی ہو، شکر کو ابھی سے زبان سے سمجھا رہا ہوں، جس نے عمر سے ہاتھ سے مر کیا تو پچھتا ہوگی، مجھے بار بار کہنا نہ پڑے، اس لیے آئندہ تو جس ہولی میں دکھائی دی تو مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا۔ غصے سے آ کر ایک دم چیخ اٹھا تھا، اس کے آواز قریب آ کر اس کی گلتی آنکھوں میں اپنی نفرت و گیز بھری آنکھیں ڈال کے انتہائی غصے اور کھڑے لہجے کو کنٹرول کر کے بولا۔ وہ جھٹکے سے سر اٹھا کے اسے دیکھنے لگی۔ تم یہ بکواس بند کر لو اپنی، تم مجھ پہ حکم چلانے کا کوئی حق نہیں رکھتے، نہ ہی میں تمہاری زرخیز غلام ہوں، تمہیں اس اشاعے میں سرکار کا حاضر کر دوں گی۔ شہزادہ اس بول سے نکل آؤ کہ تم کبھی مجھے زیر کر لو گے، میں وہی کروں گی، میرا دل چاہے گا۔ انڈرسٹینڈ آنکھوں سے آنکھیں ڈال کے سنیڈر اور بے خوف انداز میں کہہ کر وہ جانے لگی تھی۔ شہزادہ کا ربا ربا سر اٹھا، فوراً آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، اس کے پیار نہیں تھی، ایک دم لڑکھڑائی، پھر بے پناہ غصے سے اس کی طرف گھومی۔ یو ایڈیٹ چیٹ، حد میں رہو اپنی غصے سے، اپنا اسے بولنا مشکل ہو گیا تھا۔ ہاتھ میں پکڑی کتابیں اس پر دے ماری، وہ کوسنے لگی، اس وقت کو جب اندر آیا تھا۔ میں حد میں ہی ہوں میڈم، البتہ تمہیں اپنی حدود سے متجاوز ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد میں انگلیاں واپس کی، انتہائی صفاقی سے کہا تھا، اس کے انداز تو ابال ہی آ گیا، انتہائی نخوش سے اس کا ہاتھ بڑے دکیل کا بازو زاد کروایا۔ مجھے ابھی مردانگی دکھانے مت بیٹھو، ہاتھ میں بھی اٹھا سکتی ہوں، لیکن تم پر ہاتھ اٹھانا بھی توہین سمجھتی ہوں۔ انتہائی کار سے کہہ کر اس کے سامنے ہٹنے کو تھی کہ وہ پل بھر میں دوبارہ سامنے آ گیا۔ صوفے بڑا سکاف اٹھا کر اس پہ پھینک کر ایک مرد کو لڑکانے، اس کی مردانگی کو چیلنج کرنے پہ مت بھولو کہ تم ایک عام سی لڑکی میں مرد، اس وقت تم ایک کمرے میں موجود ہو۔ اس کے سلوک کو ہوشربا رود کا بھی نظر سے چھیڑتے کہا تھا۔ شہزادہ کی بات پہ لمحے کو سکتے میں آ گئی، کتنی گندی، گھٹیا، مغرورانہ، حاکمانہ سطحی سوچ تھی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ شخص اس حد تک گر سکتا ہے۔ اسے خود پہ ندامت ہوئی، دکھ سے کٹ کر رہ گئی، جو بھی تھا ایک عرصے سے اس کے بہت خاص تھا۔ پھر اوپر سے اسکارف کھینچ کر اسے دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں کے ڈورے سرخ انگارہ ہوتی۔ تم اوڑھ لینا، تم پر زیادہ سوٹ کرے گا مسٹر غیرت مند۔ اسکارف سر پر پھینک کے وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ شہزادہ کے پورے وجود کو آگ کی شعلوں نے لپیٹ میں لے گئی، اس نے اپنے چہرے سے اسکارف ہٹا کر گولا بنا کر دوبارہ صوفے پہ پھینک دیا۔ قریبی انگلش لٹریچر کی کتابیں بکھری پڑی تھی، خود ایک ہاروی جوانی کی احساسات کے مارے ناپرست شخص کی طرح صوفے پہ گرا تھا۔ میشا بیگم، تمہیں چیلنج بہت مہنگا پڑے گا، بہت مہنگا۔ دماغ کو سرکتی سوچوں سے اسے تصور سے مخاطب تھا۔ وہ اس خود سر مغرور شخص کو چیلنج کر آئی تھی، اس چیلنج کا انجام بھی اچھی طرح جانتی تھی۔ بظاہر بہت سکون سے رہی تھی، لیکن اسے اندر کی تڑمڑاہٹ اور مغرورانہ متکارمانہ سوچ سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ آج شہزادہ کی مایوسی سارا دن لیشا اور بیشا کے کمروں کے بھی چکر لگاتی رہی۔ جیسے ہی شام کا گرجا اندھیرا پھیلنے لگا، وہ کمر میں آ گئی۔ ساری حویلی مہمانوں سے، رشتہ دار دوست احباب سے بھری پڑی تھی۔ سارا شور شرابہ ہنگامے سن کر اس کا سر دکھنے لگا۔ کمر میں آتے ہی ڈسپرین کی گولی سمیت پانی سمیت نکل گئی۔ تھوڑی دیر کے وقت بستر پہ لیٹ کر آنکھیں بند کر کے اندر کی ٹینشن کو باہر نکال رہی تھی۔ میشا ابھی تک یوں ہی لیٹی ہو۔ بھائی امی کا حکم ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ، تھوڑی دیر بعد کھانے کے بعد مائیں کی رسم ہوگی۔ اسے کپڑے لے کر آئی تھی، وہ دیکھنے کی اس سے بجائے کپڑوں کو دیکھنے لگی۔ گہرو ہلکے کام والا سوٹ کپڑوں ہوتی اس کی نگاہ علیشا کے مسکراتے ہوئے چہرے پر زیادہ لینے لگی کہ نام پہنو تو۔ علیشا اس کے بالکل سپاٹ بغیر کسی تاثر والے چہرے کو دیکھنے لگی، پھر گردن ہلانے لگی۔ تو پھر میں زبردستی تمہیں یہ کپڑے پہنا دوں گی، کیا مشال؟ آج تو پہن لو، آج تو مائیں شادی بیاہ پر سب ایسے ہی کپڑے پہنتے ہیں۔ شوق چنچل تمہارے ذوق و مائنڈ کا خیال کرتے ہی میں نے یہ بالکل ہلکے کام والا سوٹ منتخب کیا۔ اگر تم نے یہ نہ پہنا تو میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ میں سب سے کہہ رکھا ہے میرے کپڑے ضرور پہن لو کوئی۔ اس کے مان محبت والے لہجے میں سے پریشرائز کھڑی تھی، کچھ دیر سوچتی، پھر سر ہلا کر بستر سے اتر کر اس کے کپڑے لے لیے۔ تھینک یو سو مچ، تم کتنی اچھی ہو۔ ایک دم اس کے گلے لگی، پھر اس کو چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ کپڑے پہ غور دیکھنے لگی، پجامہ تھا، ساتھ ہری پیلی رنگ کی قمیض تھی۔ اس کے سائڈ پہ ہلکا سا کام تھا، ساتھ میں لمبا دوپٹہ بھی تھا۔ وہ کمرے میں کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گئی، کپڑے چینج کر کے واپس کمرے میں لوٹی تو کمرے میں لیشا، عیشا، نیشا اور بیشا تھی۔ اس کے کار دو انجان لڑکے تھی۔ اس کی نظر سب کو چھوڑ چھاڑ کر بیشا کا اطراف کرنے لگی۔ اس پہ تو نظر ٹھہری نہیں رہی تھی، اتنی ملکوتی اور دیمک کا حسن تھا۔ وقتا حید میں گرد تھی، وہ بھی اس طرح سے ہلکے کام والے سوٹ میں مربوط تھی۔ جولی پھولوں گجروں کا گالیں سے دو آہستہ بنا دیا تھا۔ وہ پہچانی نہیں رہی تھی، دونوں لڑکے میں ایک ینگ سی لڑکی سے میک اپ کرائی تھی، دوسری اس کا ہیئر اسٹائل بنائی تھی۔ وہ ٹھٹر کر سب کو دیکھنے لگی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کی طرف چلی گئی۔ لیشا دونوں اسے دیکھ کر اس کی طریق میں لطف السان ہو چکی تھی۔ میشا اپنی اگر میں لڑکا ہوتی تو فوراً آپ کو فدا ہو جاتی۔ عشاء کے انداز پر وہ اسے دیکھ مسکرا کر عیشا کو دیکھنے لگی۔ کیسی لگی ہے عیشا؟ عیشا اس کی نظروں کے التماس کو محسوس کر کے پوچھنے لگی۔
बहुत अच्छी और ब्यूटीफुल। दोनों लड़कियों को हाथ से काम करते देखकर कुर्सी खींच कर बैठ गई। बहुत नफासत से अभिषा को तैयार करके इसे मुखातिब करने लगी। आइए आपका मेकअप कर दूँ। मेरा हैरान हुई, फिर कुछ समझ कर पूछने लगी, आप दोनों ब्यूटिशियंस हैं? जी हाँ, दोनों ब्यूटिशियन से शहर से हमने इसको शादी के बुलवाया, फिल्म में तक यही रहेंगी। लिशा के बताने पर इसे उठकर इसके सामने बैठ गई। वो जल्दी जल्दी इसे तैयार कर दी। फर्क होने के बाद लिशा और ईशा की बारी आई थी। इस तरफ होकर बैठ कर अपने बदे बदे सरापे का जायजा लेने लगी। एक अच्छे के बाद इस तरह का लिबास पहना था। ड्रेस, मेकअप, ज्वेलरी, गजरे, फूल, हेयर स्टाइल सब मिलकर इसकी शख्सियत को यकसा बदल कर रख दिया था। इसकी बोलती जुबान जैसे मेकअप के गहरे पेट में गंग सी हो गई थी। वो खामोशी बाजू में मौजूद गजरों, बेतहाशा चूड़ियों, उंगलियों मौजूद अंगूठियों को देखने लगी। सबके असलापे से मेहंदी भी लगवा ली थी। खामोशी से अपने दोनों हाथों में मौजूद मेहंदी के बैर बुट्टे देखने लगी। मेहंदी की खुशबू के अंदर सनाटों में एक तरातम बरपा था। अपनी मखसूती मौजूद खूबसूरत अंगूठियों को देखकर वो जबरदस्त हुई। थोड़ा सा हाथ उठाकर इसे आप पे डलकते हुए दुपट्टे को ठीक करने लगी। तो कलाइयाँ मौजूद सारी चूड़ियाँ एकदम खिनकने लगी। चूड़ियों की दिलफरेब और दिलरुबा बनखाट इसके दिलो दिमाग सोच में अजीब गरीब सा अंदाज पैदा करती। जहाँ जहाँ था वहीं रुक गया। अभिषा अपने हुलियों बगाव संगाल के बरक सिंह चारों के साथ नोकझोंक करने में मसरूफ थी। वो खुद से मजीद उलझने लगी। न जाने वो खुद क्यों कर रही थी, आज तक समझ ना पाई। क्या औरत बस एक ज़रा से लिबास की तब्दीली से इस कदर अनोखी मनफी तो प्यारी लगने लगती है। बार में खुद से सवाल करी थी। बहुत दफ़ा बनी संवरी थी, बहुत दफ़ा मेकअप भी किया था। अपने हसन को कदे के सारे गुजार बढ़ते। एक अच्छे से इन्हें इस्तेमाल भी करी थी। कीमती कीमती लिबास, ज्वेलरी, मेकअप इसके पास जो था सब। बहुत दफ़ा इसने औरतों के दिल फरेब सारे रूप को देखा था। आंखें सेंकी थी, दिल को मतलब किया था कि आज इस संगाम में गूंजती खनकती बेनाम सी जो आवाज़ सी कशिश थी। एक महक थी, सबसे मुख्तलिफ मरफे थी। नजर आने वाली मंजिल से ज़्यादा दिलकश थी। हर खुशबू से ज़्यादा मतिल थी। एक बेनाम सी किसक दिल को रबाता मन पाता एहसास इसने अपनी ज़िंदगी के 25 सालों मैं सिर्फ आज ही महसूस किया था। इस कदर अनोखा एहसास है कि रूह तक बेकरार होगी। अजीब सी बेचैनी रूह को शीशम को शीशे से छेदने लगी। बेदर्दी से लिपस्टिक से अटे होंठों को कसने लगी। दोनों भाई ब्यूटिशियन काम से फारग होकर कमां समेट कर दोनों बहनों के साथ कमरे से चली गई। कमरे की खामोशी अंदर से उठने वाली अनगत पुरस्कार आवाज़ों से घबराने लगी। बाहर जाकर सोच को उठने लगी तो वहाँ मौजूद बेशुमार मेहमानों उनकी उठती नजर से खाई होकर बिस्तर पर गिर गई। खुद से लड़ते लड़ते जैसे एकदम भाग में इन कपड़ों में खुद को ईजी फील कर रही हूँ, चेंज कर लूँ। अभिषा इसके बाद सुनकर इसे बगौर देखने लगी। खबरदार अगर कपड़े चेंज करने का सोचा भी। कसम से पैद था आपको इन मशरकी के कपड़ों में यूँ एहतमाम से देख रही ईमान से बहुत अच्छी लगी, नजर लग जाने की हद तक। इसने विशाल की थोड़ी थाम कर तारीफ की थी। चमक सी गई। इसका शर्माने का अंदाज इतना प्यारा कि उठा के हमेशा बेख्तियार गले लगा दिया। बाद में अपनी बातों से इसका ध्यान हटाने में कामयाब हुई। इस वक्त दोनों किसी बात पर बेताश हंस रही थी। जब कमरे में मामा पापा दाकर उसके पीछे बड़ी अम्मी, चची, जैनब, शगुफ्ता भाभी, आज़ा भाई, इनकी बहनें उसामा, अलीशा वगैरह थे। इन सबको यूँ इकट्ठे पे कमरे में देखकर चौंक गई। अभिषा फौरन दुपट्टा ओढ़ कर एकदम ओढ़ कर सब दुपट्टा जोड़ एकदम सर झुका ले। खाली सहन से इसके झुके सर को देखने लगी। सबसे ज़्यादा हैरानी इस वक्त हुई तो पापा आज़ा भाई हाथ में पका एक रजिस्टर लेकर अभिषा के सामने बैठ गई। हेलो अभिषा बेटा, जहाँ दस्तखत कर दो। इनके कहने पर वो कभी इन्हें कभी बाकी सबको देखने लगी। ये सब क्या होता है, इसकी समझ से पता चलता सब क्या है पापा। इसके पहले कि अभिषा वाकई दस्तखत करती, इसने इस लिहाज से करम छीनिया दिली दी में न जाने अनजाने वसवसों से बंद होने वाला था। निकाह हो रहा है। पापा ने बहुत आसानी से इसकी तरफ देखकर इसके हाथ से कम लेना चाहा, लेकिन इस पर तो जैसे हिफ्फत आसमान गिर आ गई थी। इसकी आंखों का समय दिया चाहा था। फटी आंखों सबको देखने लगी। ना निकाह हो रहा कि लेके किसी शौक इस कदर क्या था कि पाप मुझको पूछ पाई। सबकी नजरें सवाई अंदाज में देखने लगी। इससे पहले कि कोई इसके अनजाने खौफ की वसवसों की तस्दीक करता, पापा ने इसके हाथ से कम लेकर दोबारा अभिषा को थमा दिया। नहीं, अभिषा इसने रोक दिया। आप इसका निकाह करें और मुझे बताया तक नहीं। वो दुख से पूछने लगी। कोई भी जवाब दिए बगैर अभिषा को दस्तक करने का इशारा करने लगी। भी बेवक्ती पर तमीशा का दिमाग घूम गया। रोक इसे काबिल वजह समझ ही नहीं रहा था, बल्कि की निकाल कर बाहर फेंक दिया। वो दुख से रोने लगी। शुक्ता आप प्लीज इसे बाहर ले जाएं। इससे पहले कि दोबारा कलम छीन कर अभिषा को साइन करने से चौकती आज़ा भैया ने भाभी से कहा। इसके बाद पका कर तकीबन खैंस का भाई कमरे से बाहर लेगी। इसकी समझ में नहीं आता क्या और क्या करे। बस बसी से रोई जा रही थी। जाओ की तारीफ की कोमल नरम जज्बों वाली सजर और मासूम सी बहन एक अजर गवाह पड़े लिखे वैशी के पल्ले बांधी जाती थी। इसको यकीन नहीं आता। बेख्तियार भाभी से बाजू चढ़ा कर दोबारा अंदर की तरफ भागी तो भाभी इसका रास्ता रोक लिया। प्लीज मिशा, जो हो रहा है इसे होने दो। इन्हें समझाने की कोशिश की। इन्हें धक्के का अंदर जाने लगी, लेकिन इन्हें धक्का बहुत जोर का लगा। भाभी एकदम फर्श पर गई। इनका होठ दांत की नोक लगने से फट गया। तोजा दिए बगैर दरवाजे पीटने के अंदर से ज़्यादा लोग छूट चुका था। पापा प्लीज़ दरवाज़ा खोले। जोर जोर से दरवाजा पीटने पर चीख रही थी। शाहजद तो सिरे पर खड़ा लेकिन थाना में सारी सूरत हाल देखा था। भाभी को गिरते देखकर वो भाग भाभी की तरफ आई। इन्हें ज़मीन पर उठाया तो इनका नीचे होंठ खून से सुरख होता आवाज़ खोलने लगा। इन्हें छोड़कर मिशा का बाजू दबोच कर इसके मुंह पर थप्पड़ खींच मारा। वो जो रो चीख रही थी एकदम साख्त होकर इस वैशी इंसान को देखने लगी। शाहजद छोड़ दो मिशा को। भाभी शाहजद की इश्तार अंदेश रद्दअमल गुस्से से
ڈر کر اس کی سخت گریف سے جلانے لگی. اس نے کیا سمجھ کر آپ کو دھکا دیا, میں مار دوں گا اسے, ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. غصے سے پاگل ہوتا بھابھی اس کا بازو چڑھا کر بیشا کے کمرے میں لے آئی. نیچے حویلی میں مانو سے پڑی تھی, نہیں چاہتی تھی کسی کو معاملے کے کچھ سنگن لگے. وہ رو رہی تھی بڑی شدت سے, اس قدر ناقابل ہوئی تھی اس کی یہاں وہ بے یقین تھی, بری طرح مانتی تھی کہ ماما پاپا نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا وہ کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ نہیں کرتے. بھابھی نے خاموشی سے رونے دیا. کس سے اور اس کا نگاہ کا شازہ سے روتے تو سر اٹھا کر ان سے خود ہی جواب مارنے لگی, لیکن انہیں اس پر بڑا ترس. آپ کی پرواہ کیے بغیر اس کے پاس بیٹھ گئے. اس کا چہرہ آپ انگلیوں سے صاف کیا, نہیں شازہ سے نہیں بلکہ شامر سے اس کا نکاح ہوا ہے. ان کے جواب پر وہ آنکھیں حیرت سے پھیلائی بے یقینی کی کیفیت میں کچھ دیکھنے لگی. یہاں واقعی سکون تھا, شامر سے اس کا اندر خود کلامی ساتھ تھا. بھابھی نے سہل لگی, اسے تو گویا ہی نئی زندگی ملی. وہ ہلکنا تصور کر دی, ایسا کچھ نہیں تھا. اس کی نفیس اور مختی سی بہن ایک قدردان شخص سے منسوب ہوئی, وہ جو پہلی نظر میں سے اچھا لگا وہ فوراً پیار سے صاف کرنے لگی. لیکن بھابھی اتنی رازداری کیوں بڑھتی ہے, کیا میں اتنی بری غیر اہم تھی کسی نے مجھے بتانا تو گوارا نہیں کیا. خیر آتی پھر رونے لگی. شازہ کا تھپڑ تو اسے یاد ہی نہیں رہا تھا. ماما پاپا نے نک کر دی اور غیر اہم ہونے کا تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارتا. وہ تو شازہ کے تھپڑ مارے گئے تھپڑ سے کئی گنا زیادہ تکلیف تھا. تو بھابھی اسے چپ کرانے لگی تو, لیکن وہ زیادہ بکھرتی جا رہی تھی. کیوں, کیا بھابھی سب نے ایسا کیوں, کس نے مجھے بتایا تکلیف. بھابھی اس کی شکوہ کرنے لگی. رونا تو جیسے ویسے ہی آیا تھا. دیکھ یا بے پناہ سب کا خیال تھا تم انکار کر دو گی, اس لیے کسی نے تمہیں بتانے کی کوشش نہیں کی. چلیں یہ تو بیچا کی بات ہے, مجھے تو کسی نے یہ تک نہیں پتا ہے کہ شادی کس سے ہو رہی ہے. ہاں آپ نے سب نے مجھ سے چھپایا, حتیٰ کہ نوکروں تک کو مجھے بتانے سے منع کر دیا. اس نے ایک اور شیف کر کے بھابھی نظر چلانے لگی. پلیز بھابھی مجھے بتائیں اس ویلی میں کیا ہو رہا ہے. پلیز بھابھی میری خاطر بتائیں اصل بات کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہونے والا ہے, بتائیں پلیز. نہیں تو میرا دل بند ہو جائے گا. میں ساری زندگی خود کو سنبھالتی آ رہی ہوں, ایسا نہ ہو کہ اب بکھر جاؤں. بہت ڈر لگ رہا ہے, جیسے ابھی کچھ ہو رہا ہے, جیسے ابھی کوئی اور سازش باقی ہے. بھابھی اس کے ہاتھ تھام کر محنت کرنے لگی. پلیز بھابھی مزید عارضی پہ آئی. شازہ کی شادی تم سے ہو رہی ہے. ایک طویل سانس خارج کر کے انہوں نے آ کر انکشاف کر دیا. بٹ بھابھی کا یہ انکشاف کا یہ بم پہلے سے زیادہ تباہی میں چا گیا. وہ کمرے میں چھت آ کر اس کے سر پر گری تھی. وہ بے چین نگاہوں سے نظروں سے بھابھی کو دیکھنے لگی. نہیں دھوکہ ہے, جھوٹ ہے, بالکل غلط. آپ پلیز کہہ دیں جھوٹ ہے, میں غلط سن رہی ہوں. ان کے ہاتھ جھٹک کر پھٹ پڑی. دھوکہ ہوا تھا اس کا تھا, یہاں سب کچھ پہلے سے طے تھا, باقاعدہ ایک پلان کے تحت سب ہوا تھا. پاپا کا مقصد پاکستان لانا تھا. آپ سوچے سمجھی اسکیم کے تحت اسے پاکستان لے آئی تھی. ہاں کہ اس کے ساتھ بالکل منہ موڑ لیا. وہ قزات اور زندگی مٹھانے کا سب سے الجھتی رہی. سب بالا ہی بالا ہوتا ہوا کا مقصد سمجھتی تھی کہ ماما پاپا وعدے سے قائم ہے. اسے تو ماما سے کسی کا بھی توقع تھی ہی نہیں, لیکن جانے میں صحیح پاپا کافی اعتماد کرتی تھی کہ ان کی خاموشی میں چھپا طوفان اب جان پائی تھی. انہوں نے پہلے باقاعدہ منصوبے کے تحت شامر اور بیشا کا نکاح کروایا تھا. اب کل اس کی شادی شارجہ سے کروا دیں گے. ساری اسکیم ایک دم اس پر کھلتی چلی گئی. اسے اپنا آپ ایک گہری دل درد میں اٹھتا محسوس ہوا. اسے لگ رہا تھا شارجہ کا وجود ایک اور اب اس کے ماں باپ اسی گندگی کی ڈیر میں داخل کر دیں گے. پھر وہ مزید سوچی اس کی سانس بند ہونے لگی. ساری عمر اس واقع انسان کے ساتھ تکتا ہے, مشق بنی رہے گی. ساری عمر اس طرح پسندیدہ بندے سے وابستہ رہے گی جس کے ساتھ زندگی گزارے گی. کبھی اس نے چارہ نہیں کیا تھا. اب کھلا کے اس کے ناشتہ رشتے ناتے جوڑنے میں مجبور تھی. کیسے چاہتی, کیسی بے بسی تھی, کیا کیسا جنون تھا. اسے ایک ایک کر کے شازہ کے سارے رویے یاد آتے گئے. پہلے دن سے لے کر اب تک کے سارے رویے نس نس میں چنگاریاں بننے لگی. ایک اس کی بات سن کر تن تنا کر میں چکر لگانے لگی. نہیں بھابھی یہ کبھی نہیں ہو سکتا, میں کبھی ہی نہیں ہونے دوں گی. بھابھی اس کے ارادے دیکھ کر دہل کی جذبات میں بہک ان کے منہ سے سچ نکل گیا تھا, لیکن مشا کا ریئیکشن دیکھ کر پچھتانے لگی. اتنی جلد بازی صبر کم سبھی پر ہاتھ مرنے لگی. سب نے کس قدر سختی سے ان سے کچھ بتانے سے منع کیا ہوتا. اس کا اس قدر شدید ردعمل دیکھ کر ڈر گئی. سن لے بھابھی سب کو جا کر بتا دیں, یہ بھی کبھی نہیں ہوگا. میں اس ویلی کی اینٹ بجھا دوں گی, سب ختم کر دوں گی. کسی نے سوچا بھی میں مار ڈالوں گی خود کو, لیکن اس کمینے ذلیل انسان کے ناپاک ارادوں کو پورا نہیں ہونے دوں گی. وہ کھاجائی نظروں سے انہیں دیکھتی کمرے سے باہر نکل آئی. کمرے واپس آئی تو وہاں سوائے بیشا ماما کے کوئی نہیں تھا. ہو یا نکاح چپا کر کہتی چپتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی. بیشا سر جھکا لیا. بیشا ماما پاپا آپ سب لوگ کتنے بڑے ایکٹرز ہیں, لیکن افسوس میں خود کو بہت عقلمند تصور کرتی تھی. آپ لوگوں کو نہ سمجھ سکی. اتنا بڑا دھوکہ تم لوگوں نے مجھے دیا, کتنی حیرت کی بات. جنہوں نے میں آج تک دھوکہ نہ دے پائی, جنہوں نے مجھے دھوکہ دے دیا, جن کی خاطر میں اتنی دور یہاں آئی, انہوں نے میرے ساتھ دغا بازی کی. جن کا میں آج تک اپنا محافظ سمجھتی تھی, اور لٹیرے بن گئے. میں احساسات کے میں اعتماد کے, جن پر مجھے ساری دنیا سے بڑھ کر یقین تھا, جنہوں نے میری ذات کا فخر اعتماد مجھ سے چھین لیا, چھین کے زوروں میں بھی حقیر کر دیا. آپ لوگوں نے ماما ابیشا دیکھے میں زور سے بھی تقسیم ہو گئی. اتنا سستا سمجھ لیا تھا. اب مجھے جو یوں 2 ٹکے کے انسان کو سونپ رہے ہیں, اتنی میں ارزا تھی جو آپ لوگ مجھے یوں تنکوں کی طرح فضا میں بکھرنے کی دھن میں مست ہے. کیا ہوں میں,
اور کیا ہے آپ روتے ہوتے کہہ رہی تھی ماما اپنی جان لیں اچھی طرح، میں بیشا نہیں ہوں مشار ہوں. بیشا نے فیصلے پر رضا اور رغبت گردن چکا دی. مشار نہیں چکائے گی، نہ ہی آپ مجھے آپ کے اس ذلیل انسان سے شادی کا مجبور کر سکتے ہیں. اس کی آخر بات پر مانی وہ حیران ہو کر بیشا کو دیکھا. اس کی بھی کچھ ایسی کیفیت تھی، کیوں اتنی حیران کیوں ہو رہی ہے آپ دونوں؟ آپ کا خیال تھا کہ اس کی طرح وقت پر بیشا کے سلسلے میں مجھے چپ کرا دیا. اس طرح ایک کمینے انسان کی طرح بھی پریشرائز کریں گے کہ ماما آئی سے ٹو سوری. آپ کی اسکیم الٹی کی ساری پلان منصوبہ بندی گاٹ گئی، کیونکہ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا. وہی بات جو آپ سب لوگ مجھے چھپاتے رہے، انسانے میں ہی مجھے پتہ چل گئی. کاش آپ کے چہرے دیکھنے سے پہلے میں مر جاتی، کاش آپ کے ساتھ یہاں آنے سے پہلے مر جاتی، کاش یہ رشتہ کبھی نہ ہوتا، کاش میں کبھی پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی. میں تو مر تو سکتی ہوں ماما، یہ شادی کبھی نہیں کروں گی. سن لے، یہ صرف آپ کا فیصلہ ہے. آپ جانے میں بہت پہلے اس رشتے کو ختم کر چکی ہوں. اب میرا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب میری پسند و مرضی کے بغیر شادی نہیں کر سکتے. جب میرے اسلام نے مجھے پسند کا حق دیا ہے تو پھر آپ کون ہوتے ہیں مجھے سے یہ حق چھیننے والے؟ جس کا دل پتار میں ڈوبا ہوا تھا، روتی ہی اصحاب تو جیسے ٹوٹنے بکھرنے کے صبر آزما ملائے سے گزر چکے تھے. بڑی سے بڑی بات پر چٹان کی طرح سخت رہی تھی. سر کبھی کسی کے سامنے آنکھ سے آنسو ٹپکنے نہیں دیا تھا، کبھی کسی کے سامنے کمزور نہیں پڑی تھی. سب سمجھتے تھے اونچی کھڑی ناک والی مغرور مشال کبھی نہیں رو سکتی. یقین سے علم آج ہوا تھا کہ برسوں سے رو رہی ہے. قطرہ قطرہ دل ختم ہوتا جا رہا ہے. برسوں کی تلاش میں رہی تھی، یقین آج بالکل بے بس ہو گئی تھی. ساری جسوسی ایک نقطے پر دم کر اپنا مرکز کو بیٹھی تھی. برسوں خود کو تنکا تنکا کر کے اکٹھے رکھنے کی کوشش میں ہلکان ہوئی تھی. آج اپنے ماں باپ کی ناقدری کے سبب اندر تک ٹوٹ گئی تھی. کچی کچی ہو کر رہان ہو گئی تھی. کچھ میٹنے والا نہیں تھا، کوئی درمان نہیں تھا، کوئی آنسو نہیں تھا جو رفو گر نہیں تھا. اس بھیڑ میں اپنے لوگوں کے ہجوم میں کوئی کہاں جاتی. لوگوں یہاں تو اپنے آپ بھی نظر نہیں آتا. اسے لگا تھا سب نے کام ہو رہے ہوئے. اگر اس نے کام اٹھانے کی ذات سے کوشش کی تو اندر سے بھیانک چہرے نکلتے چلے آئیں گے. وہ وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی. اتنے دنوں کی تیاری سب سمجھ پائی تھی. جب صرف ایک رات کا وقت بچا تھا، کیا کرے گی، کیا جائیں. سامنے زہرا ناگ اسے نکلنے کو پھلائے کھڑا تھا. پیچھے کھائی تھی، پیچھے بچاؤ کو راستہ نظر نہیں آیا تھا، کیونکہ دائیں بائیں دیواریں ہی دیواریں تھی. رشتوں کی دیواروں نے اس کے پاؤں جکڑے ہوئے تھے. دیکھی زنجیروں میں کیسے بھاگتی، کیسے بچتی، اسے سمجھ میں نہیں آتا. چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک سب نے اس میں بھرپور ایکٹنگ کی تھی. کتنی سراہے جانے کے قابل تھی ان کی ایکٹنگ. اسے شبہ تک نہ ہو دیا. وہ بری تو ڈنکے کے چوٹ پر تھی، نہ کبھی غلط کے نہ سوچا تھا، نہ لگی اپٹی رکھی تھی. تو دل میں ہوتا وہی نوک زبان پر چلاتی تھی. ہمیشہ اپنوں کا خیال رکھا تھا. چاہتی تو جولف سے شادی کر کے ماما پاپا کو خبر کر دیتی. سب کرنا اس کے مشکل نہ تھا، لیکن اس معاشرے میں ہر کوئی اس کے طرح شادی چاہتا ہے. لیکن اس نے سب نے کیا. ہر کام بہت فیئر ہو کر کرتی تھی. اپنے ہر معاملے میں ان کی رضا محروس کھاتے رکھتی تھی. ان کی دعا میں ان کی شادی کرنا چاہتی تھی. ان کی رضا کی خاطر ہی تو نہ چاہتے ہوئے بھی ماما پاپا کے ساتھ آنا پڑا تھا. اور یہاں آ کر موڑ موڑ پر زخمی ہوئی تھی. بیشا اس کا یوں پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھ کر سنوانے لگی. اسے تو یہ چوٹ لگی تھی، ناقابل برہم تھی، پھر برا درد میں کیسے کمی آتی. وہ پتھر بنی روتی ہے، بیشا کے ہاتھ جھٹک دیے. کتنا تضاد ہوتا ہے لوگوں کے ظاہر باطن میں جن کے ساتھ برسوں سے رہی ہے. اس نے اسے پوری طرح توڑ کر پھوڑ دیا. کس سے شکوہ کرتی؟ شاہزادے سے جو اس پر ہاتھ اٹھا چکا تھا، جس نے کتنی دفعہ پرگریز خیرات کا اظہار کیا تھا. ان لوگوں سے شکوہ کرتی جن کے حریم میں اس وقت موجود رو رہی تھی. لیکن کس بنیاد پر؟ اسے تو دکھ کبھی والدہ نے دیا تھا. پھر تنکوں سے بھی ہلکا کرنے والے اس کے ماں باپ تھے. بس لاچار اور تنہا کرنے کے والے کوئی اور نہیں تھی. اسے جنم دینے والے تھے. اس کے رضا کرنے والا کون تھا؟ کوئی بھی نہیں، سوائے اس کے اپنوں کے جنہیں وہ اب تک چاہتی آئی تھی. کبھی کھل کے اظہار نہیں کیا تھا. محبت کرنے کے الفاظ ہی نہیں کی تھی، لیکن کبھی بھی نہیں تھی. اس کو لاکھ ندان بری اور قابل سزا تھی، اس قدر بھی نہیں تھی کہ اس گھٹیا سزا کی حقدار ٹھہرتی. اس کا میں کہ منہ میں شدید کٹر کا احساس ہوتا. سانس لینا دشوار ہو رہا تھا. یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی بہت دور، سمندر پار، ساتھ پار انہیں کیروں کے در پر. یہاں کم از کم ہٹ تو نہیں ہوتی تھی. یہاں اپنی مرضی سے جو چاہتی تھی وہ کرتی تھی اور کر دکھاتی تھی. کئی سے چہج بنا کر ہلانے کو تیار نہیں تھی. وہ بیشا ماما کی طرف دیکھے بغیر فوراً اٹھی. باقی زیادہ طے کرتی نیچے آ گئی. سورا سنگاب بہہ چکا تھا. آنکھوں میں ہاتھوں میں موجود چوئیاں نوچ کر فرش میں پھینک دی. سود گراب جو اس کی آنکھوں کی شدت کے گواہ تھے اپنی پیر کے نیچے کچل گئے. اپنی بے قدری پر چینکتے رہے. لیکن اوروں کی طرح اس نے بھی اپنے اوپر بے حسی کا صفاقی کا کوٹ چڑھا لیا. راستے میں آنے والی کسی بھی چیز کے پرواہ کیے بغیر باہر شہر میں آ گئی. باہر پاپا مردوں میں کھڑے تھے. ایک لمحے کو روکی تھی، پھر ان کے تک پہنچے. ایک لوگوں کے علاوہ اعظم بھائی جان شاہزادہ شامل بھی باقی سب کو نظر انداز کیا. پاپا سے مخاطب ہوئی. کسی کی طرف دیکھے بغیر بالکل ان کے سامنے کھڑی ہوگی. میں پاپا مجھے آپ سے بات کرنی ہے. چل میں اس نے فیصلہ کن لہجے پر غور کرتے ہوئے اس کی سپاٹ نظم دیکھتے رہے. پھر گردن ہلا کر اس کے ساتھ سجائے سے کمرے میں داخل پھٹ پڑی تھی. پاپا مجھے شاہزادہ شادی نہیں کرنی. آپ وعدہ یاد کریں. آپ نے کہا تھا کہ مجھے واپس بھجوا دیں گے. پھر آپ میرے وعدے سے کیوں پھر رہے ہیں؟ اور تو تم علم ہو گیا تم سے. تو میں وعدہ میں نے بھی کیا تھا، لیکن آج سے 25 سال پہلے جب تم پیدا ہوئی تھی تب ایک وعدہ میں جہاز میں بائی اماں جان
امی کی آگا جان سے بھی کیا تھا، اتنے برس گزرنے کے بعد بھی میں اپنے وعدے سے کسی صورت میں منقل نہیں ہو سکتا. ہر حال میں تمہیں مجھے ایک وعدہ نبھانا ہے. میں وعدہ نبھاؤں گا. تم کو ہر حال میں شارزہ سے شادی کرنا ہوگی. فیصلہ ہو چکا ہے. بابا کو اس کا یوں دو ٹوک انداز بہت ناگوار گزرا. ہم مجھے مگر سخت لہجے میں اس سے بابت کرانے لگے. مگر چٹک گئی. نہیں پاپا، آپ اتنی بڑی زیادتی نہیں کر سکتے. میری پسند کے بغیر شادی زبردستی نہیں کر سکتے. میں اپنے فیصلے کے سوا کسی کے فیصلے کو نہیں مانتی. وہ نفی میں سر ہلاتی کہہ رہی تھی، ہے تو پاپا آپ کو قبر میں جو مردہ لوگوں کے کیے وعدوں کا پاس ہے، جو زندہ ان کی کوئی اہمیت نہیں آتی نظر میں. وہ ترشی سے کہہ رہی تھی، مشال بات کرتے وقت ادب و اداب کا مرد بھولا کو. یاد رکھو میں تمہارا باپ ہوں. تم سے کچھ بھی منوانے کا حق رکھتا ہوں. اس بات پر تم برطانیہ میں نہیں پاکستان میں ہو. اس وقت تم برطانیہ میں نہیں پاکستان میں. سخت لہجے میں کہہ کر پیچھے دکھا دی. وہ تعصب سے سر ہلانے لگی. یہ یاد رکھ کر تمہیں بہت اذیت سے آئی پاپا کہ کاش میں یہاں آنے کے پہلے نقاب کے پیٹ میں چھپا آپ کا یہ دوگلا چہرہ نظر آ جاتا تو یہاں آنے کا کبھی نہ سوچتی. لیکن آپ کی بیٹی کلانا ناگوار کرتی. بہرحال جو کچھ ہے نا، مجھے اس سے خاندان میں اور بھی بہت ساری لڑکیاں جن سے مرضی آپ اس بات تہذیب کی شادی کروا دیں. لیکن مجھ سے نہیں. آپ کو اس مردہ قبروں میں بزرگ لوگوں سے وعدہ کو اتنا پاس ہے کہ ایک جیتے جاگتے وجود تھے. اس وعدہ میں بھی کر کے آئی ہوں. وہ وعدہ ہر حال میں نبھاؤں گی، چاہے مجھے اپنی جان بھی گنوانی پڑے. تو دریغ نہیں کروں گی. انہی کی بیٹی تھی، اب اس خاندان کی لڑکی تھی. اس کی رگوں میں انہی کا خون دوڑ رہا تھا. کسی سے ڈرتی نہیں تھی. پھر یہ بورڈنس اور ان کی اپنی طاقت تھی. صاف کہہ کر ان کو سوچتا چھوڑ کر باہر نکل گئی. کمرے میں آ کر بستر پر گر گئی. کمرے میں کوئی موجود نہیں تھی. ابیشا نے اسے 2 دفعہ بات کرنا چاہی تو اس نے پھر ڈٹک دی. بیچاری دیر مسوخ رہ گئی. میرا کیا قصور ہے؟ مجھ سے کیوں ناراض ہے؟ وہ رونے لگی تھی اسے دیکھنے کی. تمہارا قصور ہے کہ تم اس سازش میں برابر کی شریک تھی. میں تمہاری آنسو نہیں دیکھ سکتی. تمہاری ہر بات مان لیتی تھی. شیخ عثمان تمہاری خاطر یہاں چل گئی. تم نے موروں کی طرح مجھے دھوکہ دیا. کاش میں تمہیں سمجھ سکتی. نہیں مشال، آپ بھی خدا کا گواہ. میں کبھی آپ کے برا نہیں چاہا. میں تو خود نہیں جانتی تھی کہ مجھے بھی یہی آنکھ حویلی میں پتہ چلا کہ ماما پاپا آپ کی شادی شارزہ بھائی کے ساتھ طے کرے ہوں. بہت اچھی جھوٹ بولی تھی. صفائی سے کو تمہاری اصلیت دکھائی نہیں دیتی. تم تو اتنی بے خبر ہو کہ یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ تمہارا شامیر سے نکاح ہو رہا ہے نا. بلکہ ماما پاپا نے زبردستی تمہیں ان کی بیوی بنا دیا. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کتنی صفائی سے تم بول گئی ہو. وہ خاکار سے طنز کرنے لگی. ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں. مجھے کچھ بھی نہیں جانتی. شامیر سے نکاح کیا مطلب؟ مجھے صبح ماما پاپا سے پتہ چلا ہے. وہ صفائی پیش کرنا نہیں چاہتی تھی لیکن مجبور ہو گئی. اچھا واقعی کچھ علم نہ تھا. اب تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کروں گی. جھوٹ ہے، سب دھوکہ ہے. باقی ابیشا کی کسی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی. سنو تو نہ تمہیں علم ہوگا کہ میں پاسورڈ کہاں. ابیشا کے مجھے سر سے بہتی آنسو اسے اپنا غصہ کم کرنے میں مجبور کر دیا. ہاں علم ہے، لیکن مشال کے ارادے کچھ سمجھ رہی تھی. تو پلیز ابیشا اچھی سسٹر، مجھے لا دو. میں یہاں سے چلی جانا چاہتی ہوں. 1 منٹ بھی اس جہنم میں نہیں رک سکتی. دم گھٹ رہا ہے میرا اس قید خانے میں. پلیز میرا ایک کام کر دو. میں ساری عمر تمہیں مشغول رہوں گی. پلیز ابیشا. جو کسی کے سامنے نہیں جھکی تھی اس وقت منت مساجد کر رہی تھی، رو رہی تھی. لیکن وہ سجا پر پڑ گئی. پلیز انکار مت کرو، نہیں تو میں مر جاؤں گی یا پھر شستر شادی رچانے کے پہلے خود کو مار ڈالوں گی. تم تو جانتی ہو میں ایک دفعہ کہتی ہوں کر دکھاتی ہوں. وہ دھمکی دینے لگی. مشال کی دھمکی خاص طور پر سنجیدگی دیکھ کر ڈر گئی. تم صرف ایک دفعہ میں پاسورڈ لا دو، پھر اس گاؤں سے نکل جانا چاہتی ہوں. آگے مجھے کیا کرنا ہے وہ اچھی طرح سوچ چکی ہوں. وہاں سے بہت ترائی تو زیشا کے لیے انکار کرنا مشکل ہو گیا. یہ تو شادی ہو رہی ہے نا، اس کا کیا ہوگا؟ پوچھے بغیر نہ رہ سکی وہ ہنسی. اس میں بار بار انکار کیا. پھر بھی میری مرضی اور مسند کے بغیر سب کی ہو رہا. کوئی اور موقع دیتا تو ہوتا تو شاید کہیں گنجائش دکھ جاتی. لیکن اب یہ ناممکن ہے. میں شخص سے ہرگز شادی نہیں کروں گی. صاف صاف جواب دیا. اوکے فی الحال میں کوشش کرتی ہوں آپ کا پاسورڈ آپ کو لا دوں. آپ ریلیکس ہو جائیں. نہیں بیشا کوشش نہیں کرنے پر تمہیں حالان میں مجھے یہ کام کرنا ہوگا کسی کو بتائے بغیر، خبر کیے بغیر. نہیں تو مجھ سے اچھی طرح واقف میں کس حد تک جا سکتی ہوں. اس کا انداز حتمی اور سنجیدہ تھا. اس میں چھپی دھمکی اچھی طرح سمجھ چکی تھی. برسوں کا ساتھ تھا. دھیان سے اگر کسی کو علم ہو گیا تو ابیشا کے متفقہ باز پر اس طرح ہلا دیا. ابھی رات کا اندھیرا جو پورے چھپرا نہیں تھا. آسمان پر کہے کہ ستارے ابھی موجود تھے. انجان ہوتے ہی منہ اندھیرے پہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی. اس نے ابیشا کے کپڑے پہن رکھے تھے. باہوں میں جوگرز تھے. شولڈر بیگ میں وہ 2 شرٹ جینز کھوس لیا کی تھی. ابیشا نے اس کا پاسورڈ ساتھ میں تھوڑی بہت رقم بھی دے دی تھی. کمرے نکلنے کے پہلے نے گلے میں موجود باری ترائی چین انگلیاں اور گٹھیاں کانوں سے ٹوپر سے اس کو پہنا دیے تھے. بظاہر یہ ہلکا پھلکا زیور تھا لیکن بےحد قیمتی اور بیش بہا تھا. اچھی طرح جانتی تھی سفر میں اس کی ضرورت پڑ سکتی تھی. اخرانا نہیں چاہتی تھی کہ اسے ابیشا کی اصرار کے سامنے جھکنا پڑا. پھر اس نے آخری چیز سمجھ کر سب چیزیں پہن لی تھی. ابیشا اس کے بہت بڑا رسک کر رہی تھی. پھر اس کے مشغول تھی. بڑی چادر سے پیٹ کر جیسے کیڑ سے پانچ پوتی پیچھے سے آتی آواز سن کر ہوگی. درخت سے ایک خوف میں زیادہ رہتی ہے. ابیشا کا دل بھی بد ہونے والا. آواز سن کر کون ہو تو آواز پر بیٹھ کر اسے دیکھا تو چوکیدار تھا. اس نے اس سانس طرح کے دل پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی. میں ہوں خان بابا، بس یہ نزدیکی ختم تک جا رہی ہوں. اپنا اس نے اسی طرح سے چھپاتے ہوئے بہت ایسا آواز میں جواب دے. نہیں اتنی صبح نہیں چھوٹی بی صاحب، بڑی سرکار نے اتنی صبح کسی کو بھی جانے سے منع کر رکھا ہے. آپ اندر چلی جائے. چوکیدار نے صاف لال ڈنڈی دکھا دی تو مرے قدم اٹھا دیا. واپس لوٹ کے جان بھاگی. درخت کے پیچھے کھڑی ابیشا فوراً
ہل کر ان کے سامنے آئے گا. کیا ہوگا؟ وہ بہت ترازا ہوئی تھی. وہ سوچنے لگی تھا کہ خیال سے بھی آئے گا, آؤ میرے ساتھ. اس کا ہاتھ پکڑ کھیڑی کر کمی آ گئی. میں ادھر سے چلی جاؤں گی لیکن تم اپنا خیال رکھنا پلیز, کسی کو ہرگز مت جان بتانا. وہ دادوں کو احتیاط سے میرے پیٹ کا گلے لگا کر کہنے لگی, رو پہ پلیز آپ یہاں سے جا کر آگے کیا کریں گی؟ اللہ مان کے کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہوں گی. جب قدم باہر نکالنے کا سوچ لیا تو پھر مصیبتوں سے کہہ رہنا, بس اس منحوس گاؤں سے ایک دفعہ نکل جاؤں. اسے تسلی دے کر احتیاط سے بیگ کندھوں پر ڈال کر درخت پر چڑھنے لگی. درخت اتنا بڑا تو نہیں تھا, صبح کے اندھیرے میں فوراً چڑھ گئی تھی. پھر درخت سے دیوار پر پاؤں رکھ کر ہمیشہ کو آنکھ نظر دیکھا, ہاتھ ہٹا لی تھی. آنکھوں وہی آنکھوں سے خداحافظ کہہ رہی تھی, اس کے اپنی آنکھوں سے بھرنے لگی. چند سیکنڈ اسے دیکھتی رہی, کھڑی دیکھتی رہی. پھر الوداعی نگاہ ڈال کر دیوار کی دوسری جانب چھلانگ لگا دی. کافی اونچی دیوار تھی. فوراً زمین پر گرنے سے اسے 2 جھٹکے لگے تھے. اس کی سائی چوہے دہل گئی تھی. فوراً اپنی حواس بحال کرتے ہوئے ہاتھ جھاڑ کر اٹھ کھڑی. چند منٹ سوچتی, اس کی نگاہوں کے سامنے دور دور تک وسیع ریز کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا. آج کا تو فصل بھی کٹی ہوئی تھی, نہیں تو وہ اوٹ میں آرام سے نکل جاتی. پھر اس کو سوچ کر اس راستے کا تعین کیا. پچھوا کا راستہ تو کھیتوں میں سے ہوتا تھا, ہوتا تو پکی سڑک تک جاتا تھا. اب وہ راستہ نہیں تھا. کچھ دیر چھند پنج میں مبتلا رہتی بھی بسم اللہ کہتی کچے راستے پر چلی گئی. بہت ہی احتیاط سے چلتے ہوئے کھیتوں میں پانی بڑی جگہوں پر گرتی گرتی بچی تھی. اس نے فراغ کا عرصہ کافی مشکل عرصہ منتقل کیا تھا. اندھیرے کی کالی سیاہ چادر ہٹی تو چاروں طرف روشنی ہر سو پھیلنے لگی. مرد اپنی جانوروں کو ہانکتے کھیتوں میں آنے لگے تھے. بعض عورتیں بھی کھیتوں میں دکھائی دیتی تھیں. کچے رستوں میں بہت تیز نہیں چل سکتی تھی, جبکہ یہاں سے جلد نکلنا جانا چاہتی تھی. اس لیے پہلے حویلی والے اس کے موجود نہ پا کر اس کی تلاش میں سرگرداں ہو. کافی دیر تک چلتے چلتے اس کے پاؤں تھکنے لگے. بھوک پیٹ الگ فریاد کرتا. رات کو بھی ضد و غصے میں اس نے خان کو ہاتھ میں لے کر, اور اب بھی بات ہی دوسری تھی. کافی دیر دور جا کے ساتھ ہوا جیسے راستہ پٹک لیے. آدھے گھنٹے پہلے اس کھیت میں گزری تھی, اب آدھے گھنٹے کے بعد بھی اس کھیت کے سامنے کھڑی تھی. یہ خیال آتے ہی دم پریشان ہو گئی. تیزی ماتم مسلتی ارد گرد کا اندازہ لینے لگی. اس میں ایک مرد کوٹے پر چارہ کاٹ رہا تھا. یہ چند قدم کے فاصلے پر بھینس بندھی ہوئی تھی. دوسری طرف یوٹیوبر چل رہا تھا. پانی دیکھتی ہوئی پیاس کا ساتھ 2 قدم چلا. چند قدم خود بخود ٹیوبر کی طرف اٹھنے لگے. میں پانی پی لوں. چارہ کاٹا مرد رک گیا. اتنی ہنسی اور جوان لڑکی اس کے سامنے اکیلی تنہا کھڑی پانی پینے کی ضرورت مانگی تھی. سوچتی نظروں سے اسے دیکھ رہی, سر ہلانے لگا. نظر انداز کر کے پانی پینے لگی. کافی ٹھنڈا میٹھا پانی تھا. 2-4 چینٹے منہ پر مارے. شکر سے بائی پکی سڑک تک کھیتوں میں سے کون سا راستہ جاتا ہے. وہ مشکل میں تھی. کچھ سوچ کے اسے راستہ پوچھنے لگی. اس آدمی نے چونکے سے دیکھا. بڑی کھوجتی نظر تھی اس کی. مشا نے محسوس نہ کی ادھر سے جائے تو راستہ پکی سڑک تک چلا جائے گا. اس نے اپنے اس طرف والی واقع کھیت کی طرف اشارہ کیا. قدم فوراً بڑھانے لگی. اب اس گاؤں کی طرح لگتی ہے, کئی بار سے آئی ہیں. اس کی آواز سن کے ایک دفعہ کچھ چونکے سے دیکھا, پھر تیزی سے گردن ہلا کر مڑ گئی. اسے وہ شخص مشکوک سا لگ رہا تھا. پھر وہ کیا کر سکتی ہے, اس راستہ ہی پوچھا تھا. پانی بھی پیا تھا. چکے بکائے کے راستے پر پورے 1 گھنٹے چلنے کے بعد خطے میں پٹک رہی تھی. اسے اس آدمی کے قلب پہ آنے میں بہت غصہ آیا. اوپر سے پیشانیاں رکھتی. اتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی. اتنی دیر ہوتی. ڈر و خوف پر سراسر کی مایوسی ایک نیا چار بن رہا تھا. اسے یوں ہی لگ رہا تھا جیسے وہ غلط سمت چلے جا رہی ہے. کافی دیر تک چلنے کے بعد اس کی ٹانگوں نے بالکل جواب دے دیا. وہ کھیتوں کے درمیان کافی چکتا رہتا تھا. وہ پن اسے نیچے اتر کر کچے راستے پہ ہولی. راستے کے دونوں طرف گنے کھیتے. کچھ دیر کے چلنے کے بعد چند منٹ آرام کی غرض سے درخت کے نیچے بیٹھ گئی. رات کے طریقے میں گرج نہیں گئی تھی. اب دن کے 11 بج رہے تھے. اب کیا کروں. آنکھیں بند کر کے اپنی کنپٹیاں مسلتے سوچنے لگی. رک کیوں گئی ہو, چلتی کیوں نہیں ہو. اسے اپنے انتہائی قریب اتنی شناسا آواز سن کر اس نے جٹ پلکیں نم واقعی آنکھیں پھٹنے کے حد تک کھلی کی رہی. یہ کیا تھا. اس نے آنکھیں بند کرنا چاہی, لیکن کرنا پڑا. اس کے سامنے تو وہی تھا. شہزادی سے بچ کر اس قدر خوار ہوئی تھی, جس کے دستہ سے دور بھاگنا جانا چاہتی تھی, جس کے پہنچ کے خود کو دور کر لینا چاہتی تھی. لیکن ساری محنت اکارت گئی. اس کے خوف سے واقع حویلی سے نکی تھی. ساری مشقت کے بعد اس کے شکنجے میں تھی. یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سانس لینا بھول گئی. تم وہ خود کو سنبھال کر کھڑی ہوگی. ہاں میں. کیا بہت دیکھ لیا. اس کا رنگ بالکل زرد ہو چکا تھا. اس کے اڑنے حواسوں پہ چوٹ کر گیا. وہ شخص کس سے اندر ترمانے لگی. وہ شخص سے بولنا کیسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی. اندر سے نفرت سے دیکھتی اور چیئر موڑ کر دوسری جانب میں توجہ ہوگی. آنکھوں میں بسی آنسو جمع ہونے لگے, جنہیں بامشکل پینے لگی. سرفراز اس کے چند قدم کی دوری پر کھڑے رہ کر اس نے اونچی آواز میں کسی کو پکارا. چہرہ موڑ کر آواز کے رخ میں دیکھنے لگی. اس کے سامنے وہی شخص کھڑا جس سے ایسا پوچھا تھا. گورے کی لگام تھامے چل رہا تھا. جیسے قریب پہنچا, شاہزادہ نے گورے کی لگام تھام لی. تم جاؤ, جو کہا ہے وہ کرو. اس نے چلتا ہوا چندر کے اشارہ کیا. جیسے نظر سے اوجھل ہوا دوبارہ اس کو دیکھنے لگا. اب کیا ارادہ باغ ہے کہ انجام تو تم نے دیکھ لیا شاہ بی بی. یہ گاؤں اس کے زر سے میں وفا پوشیدہ. اس کی مٹی تک ہم دشمن کی کر دیتے ہیں. تم نے اندازہ کیسے لگا لیا کہ یہ ایک دفعہ کھیتوں میں قدم رکھ لے وہ کبھی بھاگ نہیں سکتا. چلو گھوڑے پہ بیٹھو. ہما وقت شاہزادہ کی فراق پیشانی کہاں تک کیے ہوئے تھی. ماتھے کی شکل اس وقت بھی اس کے حاکمانہ مزاج سخت تیری جاب تھا. شام موڈ کی واضح عکاسی تھی. ہمیشہ کہتا اس کی آنکھوں میں دیکھا بھی یہ لگا جیسے اس کا سر پر خون سوار. خود سے سر جھٹکا کر رخی موڑ گئی. شاہزادہ اس کے حکم کو نظر انداز کرنے کے واضح اندازہ جو سن کر ظاہر کیا. شاہزادہ اس سے نہیں, ان دختوں سے مخاطب ہو. سنا نہیں تم نے. بیٹھو گھوڑے پر. اس کی توجہ حاصل کرنے کی اس نے جیسے مشاع کا بازو چھوا. بازو تھاما. وہ کون آدمی اس کی طرف گھومی. مجھے مت چھوؤ. اس کی آنکھوں سے آگ برس رہی تھی. ہر کی لڑکھڑاہٹ بہت واضح تھی, جسے شاہزادہ محسوس کر کے کچھ دھیما پڑ گیا. ٹھیک ہے, آرام سے سو. بہت پہلے ٹائم ہو چکا ہے. حویلی میں بہت سب لوگ فکر مند ہیں. وہ یوں کہتا جیسے باقی آرام سے چلنے کو تیار ہو. چند منٹ اس کی
की पेश रफत का मुंतज़िर रहा। जब कमीशा ने कोई हरकत ना की तो उसका पारा हाई होने लगा। इसने जैसे दान पर लड़की को बेबस करना कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन इस वक्त ताकत का कोई मुजाहरा करने के बजाय सुरा जुई पे मादा था। मिशाल में दिमाग मत खराब को, चलो बैठो। प्याज के बरक्स ये दुनिया में गुस्से का बर्दाश्त कर रहा था, वो खोल गई। नहीं जाऊंगी मैं, तुम्हारी हवेली में को आग लगा दूंगी अगर तुमने मेरा अगर तुमने मेरा मेरा तक भी लिया। वो तो दांतों को देख चाकर चंद कदम पीछे हटकर खड़ी एकदम पागल हो गई थी। इससे ज़्यादा शाहजर ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सका। पर घोड़े में सवार होकर इसका करीब हुआ पर लम्हा शायद मिशा की है तो इंतजाम अंगेज था। चीख मार कर दफा करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले के पीछे हटकर भागती। इसने झटके इसकी कमर में बाजू डालकर से यूँ पे आगे घोड़े पर सवार किए थे। वो नन्ही सी बच्ची हो, छोटी सी गुड़िया, फिर इसके तमाम तक कोशिश चीखना चलाना एहतजाज करना नोचना रोना सब बेकार गया। इसे लेकर जिस जगह आया था छोटा सा शरीर कमरा था, कच्ची मिट्टी का फर्श था, पक्की ईंटों से बनी दीवार थी जहाँ कोई रोशन और खिड़की ना थी। एक वहाँ दरवाज़ा था जो इन दोनों के अंदर जाकर होते ही बाहर से किसी ने बंद कर दिया। ये छोटा सा कमरा जिसमें सिर्फ एक 60 वोट का बल्ब था, जिस शाहजहां ने दरवाज़ा बंद होते ही चला लिया था। कमरे में मौजूद तरीकी एकदम खत्म हो गई। इसके नजरों का इर्द गिर्द का जायजा लिया तो वहाँ कमरे में मौजूद वाहद बांध की चाह पई थी। इसके सामने तकिया रखा हुआ था। बाएं तरफ निकल में पंखा मटका था। कमरा का जायजा लेते हुए इसकी नजर शाहजहां पर ठहरी जो कोई भी लिहाज मरम्मत किए रखे बगैर इसे घूर रहा था। इसके देखने में बसी से रोने लगी। इस शख्स की चीफे करते करते हवेली वाला मुंह खुश्क होते थे। ताई अम्मी से लेकर सामा तक सबने इसकी चीफे में जमीन आसमान एक कर दिया था। जिसका जिक्र करते हुए पापी ने कहा था, शाह में कई खूबियाँ है, ज़ाहिर बहुत रखते हैं लेकिन बहुत खुददार और गैरतमंद है, बहुत नरम दिल भी है। कभी भी राजा नाराज नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता खानदानी रवायत को अगर कोई तोड़ने की कोशिश करे तो फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। किसी लड़की के सर से दुपट्टा भी उतरे तो नाराज होता है। ये सिर्फ तुम ही हमेशा जिसको इसने राय दे रखी है। और इस वक्त इसकी आंखों से कोई भी रायत ना थी। इंतहाई खरत और हद तक हमें नजरों से देख रहा, सहम गई। खौफ ने इसके सारे हवास मुठ्ठे कर ली। इस कदर सफाक जालिम और मुंतकमाना मजाज और सोचकर मोहम्मद शख्स था। मुझे जैसी लड़की को इसके सामने कुछ भी नहीं। जबान का मुकाबला हो तो शायद मैं बच भी जाऊँ। इस वक्त तो इस पर गैरतमंदगी का फैयत सवार है क्योंकि मुझे बख्शेगा आखिर को इसके अभाव जुदात की रवायतों को हवेली की दहलीज पार करके अयूब बाबी कहती थी रवायतों तोड़ने वाले को बर्दाश्त नहीं करता। ये खुद भी कह चुका था। फिर तो इस जैसी लड़की इसकी रात इस वक्त मुझ जैसी लड़की के मनसूबों में बेबस करके रख देगा। और फिर तमाम तक भी फिरती जहाना मजामियत राग का ढेर बनती महसूस करती मिट्टी के ढेर की तरह जमीन पर रहेगी। खुदा के वास्ते शाहजहां प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, तुम्हारे काबिल नहीं हूं मैं, तुमसे शादी नहीं कर सकती कभी भी नहीं। तुम मुझसे शादी करके कुछ भी हासिल नहीं होगा। चल लम्हे शाहजहां की तरफ से पेश करने की मुंतजर रही, लेकिन जगह पर खड़ा रहा इसके सामने रोती। इस एक तरफ इज्जत थी तो दूसरी तरफ बनाई सी इज्जत हर हाल में बचानी थी। हर हाल में अनाज से ज़्यादा मकावे में ज़्यादा प्यारी थी। इसके सामने रोने भीख मांगने पर मजबूर होगी। जैसे कभी दरखास्ताना ना समझती थी। इसके बाद पर भी एक तरफ से सर को मोशी थी। डरते रहते सर उठाकर से देखने लगी। वो चारपाई पर नींद हो चुका था। इसकी तरफ देखने के बजाय इसकी नज़र छत कर घूरी थी। शाह को खुदा के वास्ते मुझे जाना, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, प्लीज़ मेरी बात मान लो प्लीज़ शाहू। इसके होंठों पर एक ही नाम की गर्दान थी, शाहू। शराबी यूँ चीख कर खड़ावत से मिशान इस पर खोलता पानी डाल दिया। फिर इसका बाजू से दबोच का अपने आप में नहीं लगा था जैसे इसके वजूद को अपनी उंगलियों अपनी आंखों के रपट से छोलों से जलसा देगा, मसल देगा। इसका यूँ बर्क जाना देखकर बेदम होने क्योंकि आंखें खौफ से फैल गई थी। ऊपर से इसकी कब्र में जहामत करने की सारी सलाहियत एकदम खौफ के पेट में आ गई। खबरदार, तुमने अपनी अंग्रेज ज़बान से मेरा नाम भी लिया, काट दूंगा तुम्हारी ये ज़बान। कौन हो तुम, क्या हक हासिल तुम्हें ये नाम लेने का? क्या ये नाम लेने का हक सिर्फ मैंने उसे दिया था जिसे मुझे मोहब्बत थी? वो मिशान मर गई आज से 50 बरस पहले। 50 साल बाद सिर्फ मैंने इसकी यादों की कब्र पर दिए जराए गुजारे, फिर वो मेरे दिल से उतर गई। तुम तो मेरी नज़रों में इस दिन गिरी थी जिस दिन तुमने मुझसे हाथ रुक टूट जाएंगी नवीन मिली थी। मैं अपनी आंखों से मैंने तुम्हारे नाम पर रखे गए पागल ख्वाबों को इसी दिन नोच फेंका था जिस दिन तुमने किसी और शख्स को अपनी आंखों में फंसाने का मसंदा बनाया था। मेरी होंठों ने तुम्हारा नाम किसी दिन बुला दिया था जिस दब में कानों ने तुम्हारे लबों से किसी गैम का नाम सुना था। मैं मिसाल तो मर गई जिसे मैं मुझसे टूट कर मोहब्बत नहीं थी तो नफरत भी नहीं करती थी। वो तो मर गई इस दिन जब मैं इसने देश छोड़ा था। और तुम मिसाल की फैली हुई आंखों में जैसे जुनूनी होता। तुम तो सिर्फ इसकी फ़कत एक परछाई हो। इसका नाम नहात बदन की असर गिरा तो हूँ जिसे थामे रखने के बाद मैं भरोसा कर चुका हूँ। तुम इशार बेगम फ़कत मेरे लिए तुम्हारी अपनी जानब से दिया गया एक चैलेंज हो। तुम इसके सिवा कुछ नहीं है। मेरे दिल में तुम्हारे कुछ नहीं सिवाय एक ढेर सारी नफरत इंतकाम के। शाहजहां का तैश ज़्यादा उल्टा हुआ नहायत हदत और गर्माहट से लबरेज तनफस माशार के चेहरे पर बांप की तरह लगा था। इसके कुबा से जलसा रही थी। इसके दोनों आनी बाजू इसकी गिरफ्त से बाजू में झुके हुए थे। ये मर्दाना परकश वजाहत हुस्न से लबरेज चेहरा जो हवा का गुस्से में होता था मजीद सुरख होकर इसे
دلائی دیتا یوں لگا تھا جیسے اس کے سارے بدن کا خون اس کے چہرے پر گردش کرنے لگا. اس نے اس کے بازو کو یوں پہ گرفت میں جکڑا ہوا تھا. اس کے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پہ گر سے گئے تھے. قربت کی آنچ اوپر سے ہی سب کچھ ہکا بکا ہے. جانتی تھی اس کے دل میں محبت جیسی فیلنگ رکھتا ہے, لیکن یہ نفرت, یہ انتقام, یہ انداز جبر ہے جس کے تو وہم و گمان بھی نہ تھا. جھٹکا دے کر اپنے نرم بازو کو اس کی آہنی گرفت سے آزاد کروایا. جب میں تمہارے لیے سوائے نفرت انتقام کے کچھ بھی نہیں, پھر کیوں مجھ سے شادی کر رہے ہو؟ جب میں سب کچھ جانتے ہو پھر کیوں میری زندگی برباد کر رہے ہو؟ اس کو سمجھ چکی تھی, لیکن اس کی آنکھیں الفاظ سن کر انا پرست دیدی مشار پھر بھی سر اٹھانے لگی. وہ طنزیہ نظروں کے کاٹ لیے پوچھ رہی تھی, سوال کا جواب مجھ سے نہیں, مشار بیبی بات سے پوچھو جن کی عزت تم 2 کوڑی کے کرنے چلی تھی. انہوں نے بہت منتیں کی تھی, میری بہت واسطے دیے تھے مجھے. بڑی امی نے روایتوں کا پاس رکھنے وعدہ کیا تھا. آغا جی, دادی جان, بڑے ابا جی ملتے وقت بھی تم سے شادی کرنے کا خود لے کر گئے تھے مجھے. پھر بتاؤ میں کیا کرتا؟ میں تمہاری طرح بغیرت نہیں ہوں جن کی آنکھیں دیکھی مکھی نگلنا پڑ رہی ہیں. خود غرض نہیں ہوں. اس کی بات ماننا, ان کی بات نہ ماننا صرف اتنے لوگوں کی وجہ سے, تمہارے والدین کے آنسوں کی وجہ سے, اپنی عزت ٹھکرائی جانے, تمہاری انکار کے باوجود تمہیں اپنانے کی حامی بڑھ لی تھی. مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے, نہ تمہارے حسن کی, نہ ان اداؤں کی. ہاں بتا, تم میرے لیے ایک چیلنج ہو, ایک ایسا جو جسے میں ہر حال میں جیتنے کا وعدہ کر لیا ہے. خود سے ہارنے والوں میں سے نہیں ہوں. جو چاہتا ہوں حاصل کرتا ہوں, جس پر نظر رکھتا ہوں پا لیتا ہوں. تم تو 2 کوڑی کی بھی نہیں ہو, لیکن میں مجبور ہوں. آج اپنے دل سے ساری برداشت نکال دینا چاہتا تھا. ڈر و خوف اور شرمندگی کے کھینچے کے حساب سے باہر نکل کر بے یقینی سے دیکھنے لگی. شاید سے اس نے کب اچھی توقع رکھی تھی, لیکن اس کا یوں بری طرح اس کی نظروں میں 5 ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی. اس کا پسند چلا تھا اپنے اس بغیرت کہنے والے کو لمبوں میں شوٹ کر دے. تم جھوٹ کہہ رہے, ماما پاپا کبھی میری تمہیں منتیں کریں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ منتظر ہوتے ہیں یقین کو اس کے قائم کرنا تھا. کیوں اتنی بے یقین کیوں؟ ویسا کیوں نہیں کر سکتی؟ آنکھوں کو تم بھی منگو, وہ بھی بچپن کی. ماں یہاں تو عزت کی خاطر جانے تک گیری جاتی ہے. تم کہہ رہی ہو کہ سب نہیں کر سکتے ہیں. تم ایک آزاد معاشرے میں جو گل کھراری تھی, اس لیے کسی کی منتیں کرنا چھوٹی سی بات تھی. اسے آپ اس کا مذاق اٹھاتا گل کھلانے میں بات پر ترملا اٹھی تھی. پھر بات کو زبان کو لگام دو, میں تمہاری بہت لحاظ کر رہی ہوں. اگر تمہیں ایک لفظ میں کردار پہ رکھا تو تمہارا منہ نوچ لوں گی میں تمہارا. تو پھر دیر کیوں کر رہی ہوں؟ میں تو منظر اور نوچ ہوں, لیکن یاد رکھو میں سچ کہہ رہا ہوں. پھر تم اتنی تکلیف میں کیوں ہو؟ نہ تم ان کی عزت کو بٹا لگانے لگی تو انہوں نے بھی تمہیں لگام ڈالنے کو یہی طریقہ اپنانا تھا نا. تمہاری والدہ صاحبہ کتنا غرور تھا انہیں کہ اپنے برٹش ہونے پر کتنی حقارت اور تنقید سے سب چھوڑ چھاڑ کر رشتہ دار کے پاس گئی تھی. افسوس کسی نے بھی ان کی بگڑی صاحبزادی کو کاس تک نہ ڈالی. پھر انہیں میں یاد آیا, اپنے لوگ یاد آئے جنہیں اور کہنے اسی کہہ کر پاؤں تلے روت گئی. افسوس سے بھیک مانگنے کے انہیں ہمارا ہی در ملا. پھر روز چلی تھی فون پر میری کان کھانے, میری ضبط پر آزمانی کہ میری بیٹی سے شادی پر راضی ہو جاؤ. بتاؤ پھر میں کیا کرتا؟ مجھے بھائی امی کے کہنے کا مان رکھنا پڑا, مجھے تیار ہونا پڑا, پھر وہ بھی تم جیسی بغیرت لڑکی کے لیے. بغیرت کہنے پر اس کی آنکھوں میں سزا تھا. شاید بکواس بند کر, وہ چیخ اٹھی. اچھا تو پھر کیا ہو؟ وہ طنزیہ ہنسا. مشار نے بٹھیا میری سے اٹھتے ہوئے ہاتھ پر کنٹرول کر کے, میں بغیرت نہیں ہوں. ہاں میں اس سے محبت کرتی ہوں, اس کے میں انکار کیا تھا کہ تم اسے غلط رنگ نہیں دے سکتے. کس قدر گھٹیا سوچے تمہاری, کس قدر گندی شخصیت کے مالک ہو تم. میں بغیرت ہوں, لیکن میں بتاتی ہوں تم کتنے بغیرت ہو. کبھی اندازہ کیا, اپنی نظروں کی غذات دیکھی ہے تم نے, اپنے اندر چھپی ہے حفظ ناپی ہے. مگر تمہاری نظر یہ باتیں تم مردانگی, فخر اور غرور سے حاکمیت کی علامت ہے. تاج سمجھ کر سر پر فخر و مان سے ظاہر پھرتی ہو. آخر کا کھونا اسی خاندان سے تعلق رکھنے والے, اسی ماں کے بیٹے جس کا تعلق حفظ پرست خاندان سے تھا, جس کی صرف عورت ہی عورت ہے, چاہے وہ جیسی بھی ہو, کیسے بھی طریقے سے حاصل کیا ہو. یہ اوقات ہے تمہاری بھی. میں چیلنج ہوں تمہارے لیے. تم مجھے ہرانے کا تیار کیے ہوئے ہو. جو سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے, یہی میدان ہے تمہاری. تم تب مجھے اسی دن نیچے دکھا دیتے جس دن میں پہلی دفعہ تمہارے سامنے کھڑی ہو کر تمہارے وجود سے انکاری ہوئی تھی. تم ہر ایک نے سراہا تم حاکم ہو, کسی نے تمہاری حکم ادبی نہیں کی, کبھی تمہاری شخص سے منکر نہیں ہوئے. میں نے تمہارے سامنے انکار کیا, تم بلا کیسے برداشت کر لیتی. ایک لڑکی کے منہ سے یہ سننا تمہیں بس چلتا تو تم اسی دن مجھے مسئلہ دیتے. یہی کہا تھا تم نے, میرے ماں باپ کے کہنے کا الزام مجھے مت دو. یہ تو صرف تمہاری اندر کی گھٹیا سوچے تمہاری زبان سے ادا ہوئی. تم سے تو برائی کی توقع رکھنا بچا ہے. میں نے یہ حماقت کبھی نہیں کی. تم کتنے پاکباز ہو آج ظاہر ہو گیا, کھل کر تمہاری شخصیت میں سامنے آ گیا. تم بھی یقینا پہ خوبی سننا چاہتے ہوگے. تمہیں بتاتی ہوں مسٹر شاہجہاں, تم ذلیل ہو, بغیرت ہو, کمینے ہو, بے حد دویا. جب مجھے بغیرت کہنے سے پہلے تم اپنی غیرت بھی ناپ لینا, جو اپنی غرض کے خاطر اس کی منت کرنے پر مجبور ہوئی تھی. اس کے خیالات سن کر ادا رکھنے کی قائل ہوئی تھی. وہ چیلنج کرنا, وقار, عزت کی دچیا پہ کھیلنے والا, دل کو جلانے والا, اتنا زہریلا, مردانگی کو لڑکانے ابالنے والا, کٹیلا اب لہجہ, جس طرح وہ دبو بے خوفی سے آنکھیں ڈال کے جواب دے رہی تھی, اس نے شاہزادہ کے دل و دماغ پر ہارے چلا دیا. وہ کچھ لمحے حیران کے غصے سے ساکت کھڑا رہ گیا. پھر اس کا ہاتھ اٹھا تھا, لڑکھڑا گئی. بازو سے پکڑ کر اس نے چارپے پہ دھکا دیا. پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. بعض اوقات خاموش باعث زیادہ بن جاتی ہے, بعض اوقات باعث احمد. خاموش نہیں رہی تھی. اس کا دل ڈوبا جاتا تھا, کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. یہ سوچ کر اسے
اڑا رہی تھی، تم بہت غلط کر رہے ہو شاہزادہ، تم میرے ساتھ اپنی زندگی برباد کر لو گے، میں سکون سے نہیں بیٹھوں گی، نہ تمہیں چین سے رہنے دوں گی، میں تمہارے نام، تمہارے وقار، عزت کی دستیاں کھیل دوں گی، تمہیں عزت کی زندگی نہیں گزارنے دوں گی۔ وہ روز کی طرح بری طرح سے وہ رو رہی تھی بری طرح مجھے دھمکیاں بھی دے رہی تھی۔ ہونٹوں پر کفن لگائے اس کے نزدیک اس کی طرف دیکھنے کے بجائے کمر میں چکر لگانے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا، جب دروازے پر دستک ہوئی تو وہ دروازہ کی طرف بڑھ گیا۔ کون ہے؟ دروازہ اندر کے بجائے باہر سے بند تھا، حقیقت بنا یہ دروازہ بہت مضبوط تھا۔ وہ بھی روتے چپ ہو کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی، اسے لگا جیسے اللہ نے اس کے سانسوں میں راز رکھی۔ میں ہوں شاہ جی سرفراز، اچھا دروازہ کھول دو۔ سرفراز آواز پہنچا کے طرف کھڑا ہو کر دروازہ کھولنے کا انتظار کرنے لگا۔ 3 منٹ کے بعد دروازہ کھل گیا۔ سرفراز کے ساتھ شاہ کمال کے پاپا اٹھ کر ان کی طرف بھاگی تھی۔ رک جا، مشال کے ہاتھ ان تک پہنچی، انہیں ہاتھ بڑھا کے درمیان میں روک لیا۔ شاہزادہ تم جاؤ، برات سائی بالکل تیار ہے، بس تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ انہوں نے بالکل نظر انداز کر کے شاہزادہ سے کہا، چابی پر رکھا اس کا بیگ اٹھا کر فوراً سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جیسے اسے شاہ کمال کے آنے کا انتظار تھا۔ مجھے شرم آئی تمہاری بیٹی کہتے ہوئے، ساری عمر سنتا رہا کہ بیٹیاں اور بہنیں بوجھ ہوتی ہیں، شرم قابل شرم بن جاتی ہے، لیکن ساری عمر اس حقیقت کو جگاتا رہا۔ وہ لوگ جو بیٹیوں کو پیدا ہوتے انہیں دفن کر دیتے ہیں، اچھا ہی کرتے تھے۔ تم جیسی بیٹیاں باعث سے شرم ہوتی ہیں، تم جیسیوں کا مرنا ہی بہتر ہے۔ اس کے سپاٹ اور باز پر اسے شاہزادہ کے الفاظ پہ کانوں میں خون سے محسوس ہوئے۔ کچھ میں پہلے اسے شاہزادہ کے آواز کی پرندوں زور نفی کی تھی، سب محسوس کرتے، اس نے سارا بوجھ شاہزادہ پر ڈالا تھا۔ اس وقت شاہ کمال نے شاہزادہ کے کئی لفظوں کی تصدیق کر کے اس کی سوچ کی تردید کر لی۔ مسکرا کر دیکھتی، تمہارا جرم ناقابل معافی ہے، آج تک میں غلطیوں ہماری مرضی کے بغیر حویلی کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھا، غلط مقصد کے لیے کبھی دہلیز پار نہیں کی۔ تم نے ہماری وقار، عزت، اعتماد کا بھرم توڑ دیا، میں اصل جھکا دیا۔ کاش میں تمہارے پیدا ہوتے تمہارا گلا گھونٹ دیتا۔ شادی والے دن باغ ٹائمی لڑکیاں کبھی ساری زندگی سرخو نہیں ہوتی۔ تمہاری شرمناک فعل پر تو تمہاری سزا گولی ہونی چاہیے تھی، لیکن میں بہت کم ہوش رہا ہوں۔ دنیا پرستوں لوگ پوچھیں گے کیوں مار دیا تمہیں، میں کیا بتاؤں گا، میری بیٹی باغ ٹائم کے جرم میں ماری گئی ہے، لیکن نہیں، مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے۔ تمہیں ہر حال میں شاہزادہ سے شادی کرنی ہے۔ شکر کرو اس ہاتھ میں تمہیں اپنا رہا ہے، جبکہ سوائے مارنے دینے کا کوئی اور رستہ نہیں ہے۔ اب تمہاری سزا ہے، تمہیں یہ بات ماننا بھی پڑے گی۔ اس وقت ایک فاق ظالم، جابر حاکم جلیلہ لگ رہے تھے۔ وہ عرصہ سے انہیں شکیب، رحیم و شفیق طبیعت میں دیکھ رہی تھی، آج ان کا روپ برداشت نہیں ہوتا۔ ان کا اٹر حاکمانہ لہجہ، فاقیت و بربریت پر فیصلہ کرے، ہمیں بے یقینی سے دیکھے گی۔ کیا رشتے یوں بھی بے اعتبار ہوتے ہیں، کیا مان یوں بھی ٹوٹتے ہیں؟ کسی کو چوراہے پہ برہنہ کر دیا جائے تو ایک عالم کو کہتے سننے کا موقع مل جاتا ہے، کوئی آتا جاتا دیکھتا ہے، رکتا ہے، بولتا ہے، رائے کا اظہار کرتا ہے، پھر راہ لیتا ہے۔ عرصے سے ابھی استحاب بنی ہوئی تھی کہ طرح قصور تھا، کسی زندگی گزارنے کے فیصلے کو قدم جانا تھا۔ کیا اتنے سے قصور کی اتنی بڑی سزا جائز تھی؟ اسے لگا تھا کہ اس کے باپ نے اسے بیچ رائے پہ برہنہ کر دیا، لوگوں کو دعوت دیا کہ وہ اس پر پتھراؤ کریں۔ باپ کی باتیں سن کے اسے خود سے کرائے محسوس ہوئی تھی، کوئی اسے دراصل دینے کی کوشش کر رہا تھا، کہ اس کے اندر ہمت ایسے دم توڑ چکی تھی۔ کل سے آج تک پاپا کی ذات کے کئی دراز درپیش مفاق ہوتے، سب سے انتہائی اذیت ناک تھے۔ ریزہ ہو رہی تھی، پاپا کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میں نے آپ کا برم توڑا یا آپ نے میرا؟ کافی دیر کے بعد ساکھ تو جامد پتیوں میں زبش ہوئی تھی، کہے بغیر نہ رہ سکی۔ اسے لگا جیسے واقعی بغیرت ہو۔ اتنی تکلیف شاہزادہ کے الفاظ کی بھی نہیں ہوئی تھی، اس پاپا کی باتوں سے ہوئی تھی۔ اسے لگا جیسے اس آج کے بعد کبھی بھی اپنی بات ذات کے سامنے پر اعتماد سے کھڑی نہ ہو سکے گی، کبھی سر اٹھا نہ سکے گی۔ اسے لگا پاپا کے لفظ نے اسے توڑ دیا، اس کے اندر کی کبھی نہ ٹوٹنے والی مشاق کو ریزہ کر دیا۔ حویلی میں کوئی بھی تمہاری غیر موجودگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ صرف یہ بتایا گیا ہے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ بات صرف حویلی کی خواتین کو بتائی گئی، باقی مہمان عورتیں اسے بھی لا علم ہے۔ تمہاری اس طرح کے بارے میں سوائے چند افراد کے کوئی نہیں جانتا۔ بہتر یہی ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، لیکن حویلی میں قدم رکھنے کے بعد تمہیں اپنی ہر بدتہذیبی والی بات کاٹ کر حویلی کے باہر پھینک دینا ہوگی، ورنہ وہ چپ ہو گئے۔ مزید کچھ کہے بغیر تب بھی وہ کیا کر سکتی تھی؟ روتی، چینکتی، احتجاج کرتی، آخر کب تک سب مل کر اسے بے بس کہے تھے۔ وہ تو اس اکیلی کی کوشش کہاں تک کامیاب رہتی؟ وہ چپ ہو گئی تھی، باہر نکلتے روکے۔ سرفراز دروازے پہ رک کر پکانے لگے، پتہ نہیں کہاں سے وہ آدمی موجود تھا۔ بیبی کو عزت کے ساتھ گاڑی میں بٹھاؤ، مردم کھڑا تھا۔ انہوں نے کہا، جی شاہ جی آئے۔ بیبی حکم دے کر چلے گئے تو چلنے کو کہا، یوں پورے عزت احترام کے ساتھ حیات کے سمندر میں بھی غرق تھی۔ شاہزادہ کے لفظوں کو پاپا کے الفاظ سے موازنہ نہ کرتے، اسے اپنی ذات بہت ہی بے حقیر لگ رہی تھی، گندی نالی کے کیڑے مکوڑوں سے بدتر۔ بہتی آنکھوں سے اسے دیکھے گی، اسے لگا جیسے ہوش میں نہیں ہے۔ اسے سامنے مردم کھڑا تھا، مرے قدم اٹھاتی گاڑی تک پہنچی۔ سرفراز نے گاڑی چیپ کا دروازہ کھولا تو اندر بیٹھی۔ ڈرائیور میں سیٹ پر آزاد بھیا تھے، وہ خاموشی پاپا کے ساتھ میں سیٹ پر جمی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا یوں بے بس ہو کر ہار جائے گی۔ بہتی آنکھیں بے بسی، لاچاری کے گہرے احساس سے مجبور ہو کر بند ہوگی
बंद की तो कहीं आंसू टूट कर इसके चेहरे को चूमते हुए गिरबान में जज़ब होते चले गए। ना चाहते हुए भी इसे गुलामी के परवाने से मदस्सा करने पड़े। हवेली पहुंच कर कमरे में दाखिल होकर बिल्कुल बेबस हो गया। विषय का गले लगकर जितने भी समुद्र बहा सकती थी इसे बहा लिए, जितना के आंखों का माई खुश हो गया। निकाह नाम में मदस्सा करते हुए इसने बहा लिए। करते वक्त इसका जहन बिल्कुल खाली, कोई ख्याल, कोई एहसास, कोई जज्बा बाकी न रहा था। अब बस सब कुछ गंवा आई थी। आंखें बिल्कुल खुश थी। यूं वो मानवता से वो बिल्कुल पत्थर की बन गई। इस नज़र उठाकर किसी को मैं देखा, इससे वाकई सब कुछ खत्म हो गया। चारों तरफ तूफान के बाद नजर आने वाली तबाही बची हो, लेकिन पत्थर में जब इस वक्त जब तैयार होने के भाभी अब बिछाने से कपड़े पहने को कहा, एकदम हत्थे से खुल गई। लम्हा में होश में आई इसकी इनकी बात वो मान नहीं लेती। यहाँ आकर किसी की मदद में सादत भी कुछ काम नहीं। वो ठस बनी बैठी थी, सब परेशान होगी। दूसरी तरफ लम्हा लम्हा देर होती रुखसती को देती मेहमानों को जाएंगे जल्दबाजी होगी। मामा ने बड़े अम्मी से कहकर सुन लिया था, पापा को बुलवाया तो इसने भी कोई बात दरकार सुन सर उठाकर भी नहीं देखा। क्या बात है, अब किस बात की देर है? शारदा के दोस्त बाप जाने वाले गांव में किसी शादी में शिरकत के आए थे, इन्हें वापस जाना। रुखसती में जो जो देर हुई थी इनकी वापसी की जिद यूं बढ़ती जा रही थी। इस अक्सर सूरत से लाइलम थे। आंखा का इसने उतार अजबे से पूछा तो इन्होंने साथ बैठ कर सुनाई तो मिशा की जिद समेत। एक तो लड़की भी आसाई बात सुनकर तैश में आ गया। बहरहाल इस रुखसती लाजमी होगी। अब चलिए मैं देखता हूँ क्या चाहती है। गुस्से में कंट्रोल करते कहने लगा तो सोच में पड़ गया। पापा को शारदा की बात मनासर लगी। इस सूरत को सिर्फ शारदा ही हैंडल कर सकता था। सोच में बात करके ज़्यादा देरी बात करते हुए ख्याल रखना हवेली मेहमानों से भरी है। ज़रा सी बात पता बन था कि अब तो सुल्तियार को समेटने आए, लेकिन मजीद आगे क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। इसके कमरे तक आज़ा भाई ने नसीहत की है, इससे सिर्फ सर ला दी, बल्कि आपके दिमाग सफेद लड़की के प्रकचित उड़ा देना चाहता था। जैसे कमरे में दाखिल हुआ तो पास बैठे बीशा भाभी फौरन कमरे से बाहर निकल गई। विशाल ने लम्हे को शाहजर के खतरनाक हद तक बिगड़े तेवर को देखा हुआ गर्दन झुकाई, आंखें शिद्दत करिए से पड़ी हुई थी। शाहजहां ने दोनों के निकलने के बाद जोर से दरवाजा बंद कर लिया। बंद करके लोग लाई मिशर में मौजूद दिल भी लम्हा को बंद हुआ। क्या तमाशा लगा रखा तुमने? तुम तैयार क्यों नहीं हो रही? इसका बाजू खींच कर मुकाबला खड़ा करते जब बार पूछने लगा, जबकि तकलीफ की शिद्दत से करा कर रहेगी। उठा के कपड़े जाकर चेंज को बेड पर रूसी लिबास जेवरात तो ना जाने क्या आलम बिखरा हो रहा था कि इसने शायद की छूट पाई। छोटा वैसे जंगली जिंदे में बाजू नहीं छोड़ में पहनूंगी। वो कमजोर से लगी, बहुत कोशिश की बाजू चढ़ाने की, लेकिन मजाकाबा हनी असाब का अलग था। खुद पाश हो सकती थी, इसे नहीं तोड़ सकती थी। सारी मजावत बेकार की मिनटों में इस वैसी शैताने के आगे बस होगी। इसके बाद मजामत में खोलता हुआ इसके बाथरूम में धकेल कर ले गया, फिर कपड़े थमा के घूरने लगा। तुम प्यार की जबानी समझती, वैसे ही लातों के बुत पिला बातों से कहा मानती से कपड़े के पहले के मजीद कुछ करने पर मजबूर हो जाऊँ। तुम्हारे हक में सिर्फ यही है कि फौरन कपड़े चेंज करके बाहर निकलो। मैं तुम्हारे हुक्म मान लूंगी, जब तुम्हें मुझसे गरज नहीं, फिर अपने लिए एहतमाम क्यों चाहते हो? जैक खन्ना लहजा बोली, शराब इसने गुरा जैसे इसके जिस्म से रूही तो निकालेगा। इसी पैगाम पर सहमत कि हम मौत की इज्जत करने वाले लोग हैं, लेकिन तुमने अपनी इज्जत खुद गंवाई है। हाँ, तुम्हारे जो जिस्म से कोई लगाव नहीं, लेकिन तुम्हें ना बरम भी रखना पड़ता है। जी, तो मैं चाह रहा है कि तुम्हारा जिस्म बोटी बोटी कर दुनिया की मार के बरकस निकाल दो। तुम मुझे मजबूर करियो कि अपनी सेहत बुतराऊँ, लेकिन फिलहाल मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तुम्हारा ये शौक भी पूरा करूँगा। बहुत मान गुरु है तुम्हें अपने इस हुस्न जवानी पर दिल खोल कर नजारा पेश करूँगा। फिलहाल आराम से कपड़े पे चेंज करके बाहर निकलो। जिस तरह से इसके बाथरूम में गया था, जिस तरह वो कह रहा था, इसके कुछ करने और कहने की सारी जबरी ताकतें सर्च पड़ गई। साजर के लब लहजा आंखों से झलकती यहाँ होती है वहशियत और बर्बियत से ज़ाहिर हो रहा था कि तो कह रहा अब करने में ज़रा सी देर नहीं लगाएगा। जिस तरह से इसने आगे बढ़कर न खुला समझकर सहम गई कि ये शख्स किसी भी हद तक जा सकता है। जैसे ही मिशर की आंखों में मौजूद सरकशी मदम पड़ी, वैसे बाथरूम का दरवाजा बंद करके कमरे में ठहरने लगा। शाहजहां के सारे सांप एक ऐसी वहशत बरपा थी जैसे इन लम्हों में इस 12 सिब्बत लड़के मसला कर रख देगा। खोलते दिमाग को काबू पाते पंखा ऑन करके इसके बिस्तर पर गिर के इसके बाहर निकल कर इंतजार करने लगा। दिमाग की रगें तनी हुई थी। इससे कमरे के बस में पहुंची खड़ा हुआ, इसके बिल्कुल करीब शादा की उंगली से इसके थोड़े उठाकर इसके ऊपर किया। तुम इस काबिल नहीं कि तुम्हें मजीद राय दूँ, लेकिन फिर भी जुबान से कह रहा हूँ, आराम से बाकी तैयारी भी मुकम्मल करवा लेना। चाची जान जो कि इसकी बात मान लेना, नहीं तो बस सूरत देगा मैं खूब दोबारा भी हंस सकता हूँ। समझती हो ना? इसने आखिरी हकार भाई निगाह इसके चेहरे पर डालकर बाहर चला गया। इसके कमरे से निकलते पूरी तरह से उठी। खुदा का शाह तुम मर जाओ, तुम्हें वजूद से खेलने का मौका मिले, तुम्हें एक लम्हा भी नसीब ना करे। अल्लाह करे तुम मर जाओ। बड़ी शिद्दत से इसे बदवाई देने लगी जैसी लड़की तो अपने बचाव का हथियार वहाँ बैठी थी। बिल्कुल वो बिल्कुल नहीं थी जिसके बदन में मजीद लड़ने की सकत नहीं रही थी। हर तरफ से मायूस हो चुकी थी, लेकिन अपनी बजरों की तरह मरना भी नहीं चाहती थी। आखिर हद तक कोशिश करी थी। इसके बाप ने इसे हरा दिया, वही कि खुद को हार से बचाना चाहती थी। इस वक्त जब इसके पास करने को कुछ नहीं था चाहता, अपने नफरत से काम चलने लगी। और जब नफरत से उतरती है सब जज्बे कहीं सो जाते हैं। इसके अंदर जो सारे जज्बे एक करके सो गई थी। सबके सोए हुए जज्बों पर सिर्फ एक जज्बा हावी था, जज्बा था नफरत और इंतकाम का जज्बा। वो चारों सौ फूलों से रास्ते कमरे नजर दौड़ाने लगी। हर तरफ फूली फूलते देवदार दीवार
فرش بستر چھت پھولوں سے راستہ پراسا سارے کمرے میں ایک مخصوص تھی مہک رچی بسی تھی. باعث بٹی سے بہت سی سر جھکا چلا جا رہا تھا. زیورات کے چھنکار پرفیوم کی مہک سے اجنبی لگ گئی تھی. اس وقت بھی کمرے میں برجمان تھی وہ پرکھدہ باغ کے بائیں جانب سے بنے 3-4 کمروں میں مشتمل ایک چھوٹے سے شاندار گھر کا تھا جس کا ایک راستہ باغ میں کھلتا تھا تو دوسرا راستہ سڑک کی جانب تھا. یہاں شاہزادہ اکثر اپنے دوست باپ کے ساتھ آتا تو قیام کرتا تھا. اس وقت کمرے کے بائیں جانب نکم میں صوفہ سیٹ رکھا گیا تھا. دائیں جانب وارڈروب بنی ہوئی تھی. وارڈروب کے ساتھ ہی ڈریسنگ ٹیبل تھا. ٹیبل کی دوسری جانب بیڈ تھا جس پر خود بیٹھی ہوئی تھی. کمرے میں ایک اٹیچ باتھ روم تھا. نقط سے سائز و سامان کے ساتھ کمرے کو برائڈل روم کے طور پر سجا کر ہر چیز نکھار کر رکھ دی گئی تھی. فرش پر دبیز کریم بچھا ہوا تھا جس پر پھولوں کی پتیاں بکھری پڑی تھی. اس کے سائے وجود میں اب تھکن پوری طرح سرایت کر چکی تھی. ایک عام سی لڑکی بھی دلہن بن کر کس قدر مجبور بے بس لاچار ہو جاتی ہے لمحہ اس بات کا تجزیہ کر چکی تھی. بے دل سے اتر کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی آئینے میں چھائے اپنے عکس پر نظر جمائے تو بے بسی کا ایک اور لیڈا اس کے وجود میں چٹکیاں کاٹنے لگا. روح تک قائل ہو گئی جیسے وہ صدیوں کی مسافت طے کر کے یہاں تک پہنچی ہو. اندر سے سر ابالنے میں لاتعداد آوازوں سے گھبرا کر اس نے ٹیبل پر رکھی بہت سی شیشے کو ہاتھ منا کر کہیں پر گا دیا. نہیں یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا. بسی کی انتہا کو چھو کر رونا چاہتی تھی لیکن خشک آنکھیں ساتھ نہ بانے سے قاصر تھی. دکھ سے کٹ کر رہ گئی. دلہن بنی اس قدر حسین لگی تھی خود بھی حیران تھی. یہ روپ جو بن یہ سنگار یہ دلفریب منہ لینے میں حسن اس وحشی دنجے انسان کی تھا یقین نہیں آتا. یہ ہر انسان کی زبان پر دلہا دلہن کی تعریف ہی تعریف تھی. چاند سورج کی جوڑی ہے. دلہن تو بہت خوبصورت ہے. بھئی دلہا بھی کسی سے کم نہیں ہے. باقی ایک چند آفتاب نے دوسرے چند مہتاب. اس کے کانوں میں اس طرح کے لاتعداد میں پڑے تھے لیکن دل نے نہا کھانوں میں کوئی ہلچل نہیں مچائی تھی. کوئی بڑی بسی یاد نے سر نہیں اٹھایا تھا لیکن منچا گدگدی کرنے والا جذبہ پیدا نہیں ہوا تھا. آسودگی عطا کرنے والی سوچ نہیں ابھری تھی. ہر طرف تو خاموشیت ہوتی تباہی مچی ہوئی تھی. اب اپنے بنے سوے کمرے میں طرح بیٹھی بے بس وجود کا زیادہ جائزہ لے رہی تھی. نکاح مہندی سے سجے ہاتھوں انگلیوں پر پھنسی انگلیوں ہاتھوں کی پوچھ پر ڈالا. زیور کلائیوں میں پری سونے کی چوڑیاں کونی تک جاتی زیور پر اٹکی. اندر میں وحشت اترائی تیزی انگلیوں سے انگوٹھیاں اتار کر ڈریسنگ میں پٹک دی. اس نے اب صرف بائیں بازو سے چند چوڑیاں اتار دی تھی. کچھ اتار رہی تھی. کمر دروازہ کھلا. کندھا داخوئی سے بیٹھ کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے دیکھ کر بالکل بھی نہیں ٹھیکا. متاہنت اور تفکر بڑی چال چلتی اس کے پاس کھڑا ہوا. ہلکی گہری سیاہ آنکھوں سے چرکتی تنزیاں استائی فتح مسکراہٹ دیکھ کر میشا نے نگاہیں پھیلی. اتنی جلدی بھی کیا آتی سب اتارنے کی. آخر کو مجھے یہی آنا تھا. اتنی بے قراری تھی کہ چند منٹ میں انتظار نہ کر سکی. تنزیہ مسکراہٹ سے کہہ رہا تھا. میشا نے پوری طرح ہونٹ کاٹے ایک بندے ہوئے جانور کی طرح بے بس تھی. نہیں تو اب تک جانے کیا کر چکی ہوتی. زندگی اور موت اس کا مسئلہ نہیں تھا لیکن وہ ماں باپ کی حیثیت کھل چکی جانے کے بعد یہ دونوں بھی لفظ اس کے بے معنی ہو کر رہ گئے تھے. جو اس نے بڑے یقین سے کہا تھا کہ اس سے شادی سے پہلے موت کو گلے لگا لے گی لیکن لگا نہ پائی کیونکہ وہ شاہزادہ سے شادی کسی موت سے کم نہ تھی. آخر کو جناب ہم ٹھہرے ہوس پرست لوگ. تم نازک اندام جہاں حسن جہاں سو کی مالک. تمہارے اس روپ بہروپ کا تھوڑا سا تو بہت خراج آخر کو ہماری طرف نکلتا ہی ہے نا. خراج وصول کے بغیر یہ کیل کانٹی اختیار اتار پھینکو گی بے زیادتی ہے نا. وہ بول کر ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگا کر دیکھنے لگا. اس کی گلف شاہی میں بل کھا کے رہ گئی. اندر رابع پٹنے لگے. اتبا پھر اس کے سامنے کھڑا ہوا. تیزی سے اسٹول سے کھڑی ہوئی رخ موڑ کے سامنے سے ہٹنے کو تھی. اب بالکل سامنے اس کا نازک ہاتھ شاہزادہ کے فرادی گفت میں تھا. وہ صرف مساج کے رہ گئی. آنکھوں پہ یکدم خوف آ گیا. چھوڑا مجھے. اس کے روحے جیسے ہاتھ اس کا بازو کاٹ دینے کو تھا. تکلیف میں کرانے لگی جبکہ شاہزادہ اس کے چہرے پر دم بدم گہری ہوتی زردی کا بالکل اثر نہ لیا تھا. اس کا طرح پتھریلے تاثر چہرے پر چائے کھڑا تھا. بے اسقادہ پتہ نہیں کیا سوچ کر آیا تھا. اس کے ارادے دیکھ کر دہر دی. یہ تم کچھ اتارا نہ پہلے اسے پہنو. اس نے حکم پر وہ ٹھس بنی کھڑی ہوئی تھی. اس کی ساری توجہ اس بازو کی طرف تھی. شاہزادہ کی مضبوط گفتی میں سر جا رہا تھا. نہیں پہنوں گی میں کچھ بھی. چھوڑو جنگلی درندے میں بازو. اس دم میں شدت اختیار کرتی تقریر سے پھٹ پڑی. شٹ اپ مشال بیگم. اپنی زبان کو لگام دو. مت بولو میں تمہارا شوہر ہوں. شاہزادہ کے ہونٹ سخت ٹیش غصے اضطراب اور مالکانہ حقوق کے نشے میں ڈوبے ہوئے تھے. ساری چوکڑی بھول گئی تھی. بازو کی تکلیفیں ایک دم بولی تو یہ شاہزادہ کے وجود سے نے ایک دم ڈرا دیا. پھٹ پڑی آنکھیں چکا کر نظر زمین پر کاٹی تھی. اس کی زندگی میں یہ لاچاری اور مقام کبھی نہیں آیا تھا. چاہتے ہوئے بھی مقابل کے ہاتھ نہیں روک سکتی تھی. شاہزادہ آرام سے کچھ چوڑیاں اور رنگ اس کے ہاتھ میں پھنسانے لگا. دوسرا بازو اس کے کمر میں حامل کر کے اسے بستر تک لایا لیکن بستر پر اٹھانے کے بجائے اس کے دھکا دے کر گرا دیا. وہ منہ کے بل بستر پر گری. دوسرا لمحہ اس کی اور زیادہ ناقابل یقین اور حیرت انگیز تھا. وہ سیدھی ہو کر کونیوں کے بل آنکھیں پھاڑی شاہزادہ کو دیکھ رہی تھی. اتنی حیران کی ہو رہی ہے. تمہاری معلومات تو اتنی اپ ٹو ڈیٹ تھی. پھر میری جان اب کیوں بولی ہو. بھئی اس علاقے کے تعلق رکھتا ہوں. اس ماں کا بیٹا ہوں جس کا کھانا ہے بس پرستی میں پیش ہے. اتنی تو اور حاصل کرنا ہوتی ہے چاہے وہ جیسے بھی ہو حاصل ہو. آخر کو میں بھی ٹھہرا اس انا کا
ایک انا کا مانا نفس پلس انسان، یہی کہا تھا تم نے۔ بیچ کی نظر سے دیکھتی پیچھے سرکنے لگی، لیکن شاہزادی نے اس کا کندھا تھام کر کوئی مزاحمت نہیں کرنے دی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے قریب کرب کے مر رہا ہوں، لعنت بے شک میں تم پر، تمہاری حسن پر، تمہاری وجود پر۔ بازوں سے پیچ کر کہا تھا، آنسو جو پہلے سے انکاری تھے ایک دم رستہ پا گئے۔ وہ سسک اٹھی۔ نہیں نہیں مشال بیگم، رونا نہیں ہے، مجھے روتی عورت بہت اٹریکٹ کرتی ہیں، اور بھی تم جیسی ہو پھر تو کیا بات ہے۔ روتی پلکتی فریاد کرتی عورت ایک مرد کو بہت اپیل کرتی ہے۔ جتنا میں روگی اتنا ہی میرے اندر کے وحشی انسان کو انتقام کے اباروں گی۔ وہ مزید نفرت سے کہا تھا، پھوٹ پھوٹ کر روتی، تم نے اپنی راہیں خود کوٹی کی ہیں، اپنے راستے میں کانٹے خود بوئے ہیں، ایک مرد کو للکارا تھا تم نے، اب دیکھ رہے مرد تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اس نے اس کا سر سے دوٹا کھینچ کر اتارا تھا، سیفٹی پنوں سے اس کا بار بری طرح نوچ گئے تھے، لیکن دوسری طرف پرواہ کسے تھی، مکمل درندگی پر اترایا تھا۔ اس کا زیور بھی نوچنے لگا۔ شاہزادہ یوں نہیں کرو، دیکھو دیکھو مجھے چھوڑ دو پلیز۔ کٹی کٹی آنسوں سے آواز بامشکل اس کی حلق میں برآمد ہوئی تھی۔ شاہزادے سے دیکھا عجیب طرح کا سکون رگوں پر میں سرایت کر گیا۔ بول گئی، تم نے کیا کہا تھا؟ خوبصورت لوگوں کے افق کو ٹھکرایا نہیں جا کرتے، دیکھنا آج بالکل نہیں ٹھکراؤں گا۔ شاہزادہ پلیز، اس کے بات کا مطلب سمجھتے ہوئے وہ شدت سے رونے لگی۔ اس نے خود سے سر جھٹکا۔ اتنی جلدی ڈر گئی مشال بیگم؟ اس چیلنج تم نے کیا، اب میں کہوں گا، مردانگی کو تم نے للکارا تھا، اب مظاہر میں دیکھو گی، یہ آنکھیں تھیں جن کے تم نے بڑی بدتمیزی مجھ سے بدتمیزی کی تھی۔ ابھی آنکھوں کو بند کر سکتی ہو تو بند کر لینا، ان ہاتھوں کو روک سکتی ہو تو روک لینا۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہاں تک تم جھوتی ہو۔ شکر کرو نکاح کر لیا تم نے، نفرت حقار سے کہا تھا۔ آپ اپنے کانوں کو بند کرنا چاہتی تھی، پورا زندہ بنا ہوا تھا، شیطان کیسا ہوتا ہے وہ جسم دیکھ رہی تھی۔ اس قدر شکست سے دو چار زندگی پہلی بار ہوئی تھی، اگر 3 لفظ زندگی کی کسی کی زندگی کو بدل دیتے ہیں تو ان 3 لفظوں کے عوض ایک درندہ صفت انسان اس کے شکنجے میں گرفتار تھی۔ ستم یہ تھا کہ لب کشائی بھی نہیں کر سکتی تھی، رو بھی نہیں سکتی تھی، نہ ہی احتجاج کرنے کی اجازت تھی۔ گزشتہ رات اس کے بہت بھیانک تھی، کہنے کو تو ایک رات تھی لیکن کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ اس نے ڈاکوؤں لٹیروں کے بارے میں سن اور دیکھ رکھا تھا، لیکن رات اس کی ذات پر ڈاکہ پڑا تھا، کسی ڈاکو لٹیرے کا کام نہیں تھا، بلکہ وہ شخص کا کام تھا جس نے ڈاکہ ڈالنے کا باضابطہ باقاعدہ پراوا نے منظم طریقہ اپنایا تھا۔ لوٹا بھی تو کس قدر صفائی سے کہ مطلب بھی پورا ہو گیا، الزام بھی نہ آیا۔ وہ زندگی میں اتنا کبھی نہیں روئی تھی جتنا صرف بس ایک رات میں رو چکی تھی۔ کمرے کے دروازے پر کوئی چوتھی مرتبہ دستک ہوئی تو وہ دکھتے سب ہاتھ رکھ کر چادر سر تک ٹانگ کر سیدھی لیٹی رہی۔ رکو بھی آتا ہوں۔ دروازے پر 5 مرتبہ دستک ہوئی تو شاہزادہ باتھ روم کا دروازہ کھول کر باہر نکلا، ابھی بھی ہاں باہر نکلا تھا۔ سر کے بالوں سے ٹپکنے میں پانی اور کندھے میں پڑا ٹاوا اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ جلدی سے دروازہ کھول کر بڑی امی کے ساتھ سارا اماں دروازے پر موجود تھی۔ اسے دیکھ کر دونوں مسکرائی۔ 9:30 بج رہے ہیں، تم دونوں کے کمرے کے باہر نکلنے کے سائے دکھائی نہیں دے رہے۔ شاہزادہ کے نکھے نکھے تازہ چہرے کو دیکھ کر بڑی امی کہنے لگی ایک دم اس کی طرف ہو کے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ اب اندر آئے نا۔ اور دونوں اندر آگے سارے کمرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے ان کی مشال کا چٹ لیتے ہوئے وجود پر پڑی تو دونوں سوائے نظروں سے شاہزادہ کا جائزہ لیا۔ مشال کا شادی کے متعلق جو بھی رویہ تھا سب اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے شاہزادہ کے انکار سے غیر نفرت کسی سے بھی چھپی نہیں تھی۔ کچھ ایسے ہی سوال ان کی آنکھوں میں رقم تھے۔ محسوس کر کے شاہزادہ ایک دم مسکرایا، بڑی ہی جاندار مسکراہٹ تھی اس کے ہونٹوں پر۔ آپ بیٹھے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، ہم صرف دیکھنے آئے تھے، تو بہو کو اٹھا دو، میں ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ سلامہ کی بات پر اس نے فوراً سر ہلا دیا۔ دونوں باہر نکلے تو اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا۔ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے سکون بھری سانس لی۔ پہچان مشال کا خیال آیا تو فوراً بستر کی طرف آ گیا۔ اب اٹھ بھی جاؤ۔ باتھ روم میں گھسنے سے پہلے ایک دفعہ اٹھا دیا تھا، لیکن اب اس کا کندھا ہلانے لگا۔ دوسری طرف سے اٹھنے کے بالکل آسانہ دیکھ کر اس نے اس کے وجود سے چادر چھین لی۔ اس کے سامنے مشال کا بکھرا بکھرا وجود، سرخ چہرہ، متروم سوچتی ہوئی آنکھیں، آگے چہرے پر بازو رکھ کر دوسرے ہاتھ سے چادر پکڑ کے ایک دم گڑبڑ بدل گئی۔ وہ جاگی تھی، اسے یوں دیکھ کر سکون ملا۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو کر اس کے وجود کا جائزہ لینے لگا۔ اس سے پہلے کہ سارا مت بنا کر اٹھائیں، آرام سے اٹھ کر تیار ہو جاؤ۔ وہ تحکم بھرے لہجے میں حکم دینے لگا، تعصب سے سوچنے لگی۔ اس کی آنکھوں چہرے لہجے حتیٰ کہ اس کے پورے وجود میں گزری رات کی بدسلوکی کا ذرا بھی شائبہ تک نہ تھا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر سایہ عالم میں اس بے حیا بے عزت پاکباز انسان شخص کے کالے کرتوتوں کی تشہیر کر دے۔ بے دلی سے خود کو اٹھنے پر مجبور کر کے باتھ میں گھس گئی۔ اپنے وجود پر چھائی تھکن اتارنے کو کتنی دیر تک نل کھول کر وجود کے مسام میں ٹھنڈک اتارنے کی کوشش کرتی رہی، اندر 2 آگ دھکی تھی۔ رات کے اندھیرے میں سلگائی گئی یہ آنکھ پانی سے بجھنے میں نہ تھی۔ وہ باتھ روم میں ٹنگی گاؤن پہن کر باہر نکلی۔ اخبار میں بری طرح مگن تھا۔ اس کے باہر نکلنے کو اس نے سرسری انداز میں دیکھا، برش لے کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ شاہزادہ نے اخبار لپیٹ کر مشر کے چپ چپ اور سودی بند آنکھوں میں وجود کو دیکھا، پھر اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس حلیے میں رہنے کا ارادہ ہے اس کی واقع پر لمبا بال کو آنکھیں کھول کے اس وجود پر تیار نہیں کا سر ڈھالی ہوئی آنکھیں بند کر لی۔ اس وقت خود سے بھی لڑ رہی تھی، اس طرح بستی چلاتے سجے سجائے کمرے کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دے۔
अपने वजूद से खेलने वाले को नजर आतिश कर दी। ए सुना तो नहीं तुमने? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। हम लाते भी उससे बाहर नहीं होता था। इसके कंधे पे हाथ मारकर मुखातब था। इसके हाथ मारने पर तैश में इसके देखकर सोफे पर उठकर इसके दस्तस में दूर होगी। मिनटों में वार्डरोब से लटके लिबास को खींच कर दोबारा गुस्सा खाने में घुस गई। दोबारा बाहर आई तो सारा अम्मा खाना लिए मौजूद थी। नाश्ता और शाह नाश्ते के साथ पूरा इंसाफ करता है। कमरे में देखकर झिझकी। इस्लाम की अम्मा मजबूरी से इस्लाम भी कर डला मुस्कुराकर दवाई देने लगी। इसी सोफे पर उठाया। जलते बदन में भूख का एहसास शिद्दत से होता। कल सारा दिन इसने एक लुकमा भी नहीं खाया था। खामोश लुकमा हलक में उतारने लगी। पेट की भूख मिटी तो इसे भी अपने साथ कुछ और दिखाई। जैसे ही खाने से फारग हुई तो अबीशा और ईशा की हमला चली आई। क्या मुश्किल है दुल्हन साहिबा को सलाम करने इतनी दूर से हमें आना पड़ा। एक तो मुझे ये शाहबाई आपकी समझ में नहीं आती। जब हवेली में मौजूद थी तो इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी। वो तपी हुई थी। आते सलाम दुआ के बाद स्टार्ट होगी जबकि अबीशा चुप सी थी। शाहजद इसके गुस्से से मुस्कुरा दिया। एडवेंचर डियर सिस्टर, दिस इज एडवेंचर। चहका पर खा के लगी इसे इतना कुछ देकर। इसे अब इस फाकियत को छुपाना भी तो था। बेचारा अगर हवेली का इंतखाब करता तो सारी पोल खुल जाती हुई पाकबाजी इज्जत और गैर मिट्टी में मिल जाती। गिल्ली दी में सोचने लगी। शाहबार आप आइंदा क्या प्लानिंग है? धीरे डेरा जमाए रखना है, अपनी हवेली में जाना है? पर शाहजद से पूछने लगी। भाई आगे की तो अल्लाह ही जानता है। अलबत्ता जब तक गाँव में हूँ तो यही रहूँगा। वो बतवाज़े अंदाज में कहता है। इसको देखकर गुस्सा आने लगा। दोगरा कमीना बहरूपिया, मेरी तो दुआ है तुम्हें ये दिन भी गिन ले। इसने बड़ी शिद्दत से इसकी दुआ की थी। क्या बात हमेशा में मतलब है भाभी? बहुत खामोश है। इसके रवैये से हंगात ही भी मुखातब कर गई। जबकि इसकी चुप तोड़ने को साथ साथ शाहजद को देखने लगी। मैं क्या कर सकता हूँ? ये तुम इसी से पूछो। वैसे भी हम जैसे लोग इसकी नज़र में कमतर है। कमतर लोगों से इकराम करना पसंद नहीं करती। इसके नपे चेहरे को देखने के बाद छोड़ करके बाहर निकल गया। वंदे अंदर तरा माँ करेगी। खुदा तुम्हें समझे शायद जिंदा इंसानों से खेलना किस कदर समझ रखा तुमने। मैं जरा भाई का चक्कर लगाऊं। बहुत जल्दी ईशा भी मिशा की मुसलसल चुप से ताकर बाहर निकल गई। अब ईशा इसके पास रह गई। चुप सी थी। अलीशा के चले जाने के बाद इसका हाथ थाम कर चेहरे का जायजा लेने लगी। मिशा इसे नजर नहीं चला पाई। जबकि सिर झुका मुझे माफ कर दे मिशारा भी चाहती हुई भी आपके कुछ न कर पाई। वो रोने लगी थी। मिशा की आंखों में जो इतनी से खुश्क साकत थी न जाने कहाँ से धुंधाई खामोशी इसके कंधे पर सटका गई। मिशा बहुत अच्छा नहीं है। बहुत बुरा इंसान है। इसे इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। वो शैतान से ज़्यादा अमर और बदकिरदार है। डाकों और लुटेरों से बढ़कर ज़ालिम सफाक में इसे जानती थी कि किसी ने मेरी नहीं सुनी। मम्मा और पापा ने मुझे इसके हाथ मरने के दे दिया। दुख तो मुझे इस बात का है कि मेरे साथ ये शुरू करने वाले मेरे माँ बाप शामिल है। वो बिशा वो बहुत घटिया शख्स है। मैं मर जाऊंगी। बिशा वो मुझे मार देगा। इसे मुझसे निकाह भी सिर्फ इंतकामन किया। सिर्फ मेरा गुरूर तोड़ने गए। मैं लाखों लड़कियों में शामिल नहीं हुई जो इसके दिल के लिए हथेली इसके दिल हथेली पर रखे अपनी इंसल्ट करवाने का बेताब रहती थी। मैंने इसकी ज़ात का भरोसा ना किया। इसने मुझसे निकाह कर लिया। मुझे सामने झुकाना चाहता है। मैंने इसकी नफ़ी की इसके तल्लुक खातिर से इनकार कर दिया। इसने सामने घुटने टेके तो सजा के तौर पर इसे मुझसे निकाह कर लिया। अभिशा वो मियाँ वजूद छलनी कर देगा। मुझे मार देगा। फूट फूट कर रो दिया। अभिशा इसे यूँ बलक कर रोते देखकर कानों में सब सुनकर आंखों से इसकी छलनी जले वजूद को देखकर साकत बैठे। इसे यकीन आया। वैसे ऐसे रखते तो नहीं। कभी देखा पर इसने लब की शाही की। नया अभिशा हमेशा से ऐसा था। ये जिंदगी तो इसके खून में शामिल है। विरासत से मिल गई। इसे इसने ज़ाहिरी नेक नाकामी इज्जत का कॉल चला रखा है। लेकिन वो अंदर से इतना घटिया सवाल है किसी दरिंदा सिफत इंसान से बदतर और खून शामिल नफरत और हकार से बताती। इसका मकसद सिर्फ मुझे हराना था। यही कहता है इसने मेरी अना खुदाई को अपने कदम तले रोन डालने की बदल बांधा है। मैं वजन अंदाज में इसने नफी की थी। इसने सबको 3 हफ्तों की जमानत देकर मुझ पर बराई का वो गलत खेल खेला है कि इंसानी के जिम्मे में दाखिल नहीं होता। मैं इसके चैलेंज बनी हुई हूँ। मुझे एक कहता है वो यही सच है। मामा पापा ने मुझे इसके आगे बेकब तकीर कर दिया। अब वो शिद्दत से रो दी। अभिशा हौले हौले आंसू बहाती इसके बालों में उंगलियां फेरती है। अभिशा मैं कुछ कभी भी ना हारती और ना भी कभी इस पर थोकती है कि मम्मा पापा ने मुझे इसके सामने 2 टक्के काना कर दिया होता। मैं अब भी कमज़ोर नहीं हुई। मैं वक्ती तौर पर ज़रूर दब गई हूँ लेकिन मैं भी इसके वही गूंजता हुआ शगाफ चैलेंज बनी रहूँगी। जिसे रोज़ हराएगा शायद अपने अमरों में कोशिश में पता बन भी ठहरेगा। लेकिन मैं नहीं झुकूंगी। मैं इसे कभी कबूल नहीं करूँगी चाहे वो मुझे मार ही डाले। जिसम की मोटी मोटी गले हलक तक सांस खींच ले। पता नहीं क्या कह रही थी। जहनी लिहाज से बहुत अपसेट थी। विषय सुनकर होने लगी। दोनों सख्त थे। दोनों ना बुलंद किए हुए थे और दोनों ही झुकने को तैयार न थे। दोनों का अलमिया ये था कि दोनों एक दूसरे की एक बात से बाखबर होने के बावजूद बेखबर थे। अपने अपने ना खुदाई के खोल में बंद और कैद और हर हाथ तक गुजर जाने की तैयार थे। वो क्या कर सकती थी? रो सकती थी, दुआ कर सकती थी। इसका बस दोनों पर नहीं चलता था। बिशा वो मेरे वालदैन नहीं है। मैं इन्हें जाति पर कभी माफ़ नहीं करूँगी। क्यों किया इन्होंने ऐसा? तब तक मैंने जब आज तक मैंने इनका कभी बुरा नहीं किया तो फिर मेरे साथ ये धोखा नहीं करना क्या ज़रूरी था? वो शिद्दत से होते हुए पूछ रही थी। अभिषेक के पास इसका सवाल का कोई जवाब न था। वलीमे की तकलीफ वलीमे हुई थी। इसके बाद दावतों का सिलसिला शुरू हो गया। शाहजहाँ के पास 1 हफ्ते की छुट्टियां बाकी थी। रिश्तेदार जाने वालों में से हर एक की ख्वाहिश है कि इन 8 दिनों में दुल्हा दुल्हन की दावत गए। हर रोज़
کبھی وہ دونوں یا کبھی کبھی سب ویلی وائے کہیں نہ کہیں مدعو ہوتے. جیسے 3 سال گزرے وہ اس روٹین سے تانگ ہی. اس کا لائف اسکیجول اس اسٹائل سے بالکل میچ نہیں کرتا تھا. ہر جگہ ہر موقع پر ہر بات پر اعتراض کا پہلو نکلا تھا. اسے یوں ڈیر زیور پہن کر بھاری کپڑے پہن زیبتن کی ایک جگیردانی کا روپ بڑھنا کافی برا لگتا تھا. لیکن اس کی شہزاد کے سامنے ایک بھی نہ چل پڑ رہی تھی. ہر وقت ہر موقع پر اس کے ہاتھوں بے بس ہو جاتی تھی. جس طرح اسے ٹریپ کرتا رہا کہ راستہ تلاش کرتے کرتے تھک جاتی کہ ابھی تک صرف ناکام ہی ہو رہی تھی. اس اذیت مقطع کرنے کے لمحہ میں فراموش کرتا. ہر وقت اس پر تنزکا کے تیر بچھانے لگا. دلی دل میں اس کی جلد چھٹیاں ختم ہو جائیں کہ دعا کرنے لگی. بیٹا تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی. تھوڑی دیر کا پہلے شہزاد اسے خود تیار ہونے کا کہہ کر یہ تھا. دونوں کی دعوت شہزاد کے دوست کے ہاں تھی اور ساتھ وہ گاؤں میں رہتا تھا. ایک طرح سے ان کی بدادی سے بھی تعلق رکھتا تھا. ان کا سر درد سے پھٹ رہا تھا. اوپر سے اس کے پاس اس وقت کھانے کا کوئی ٹیبلٹ بھی نہیں تھی. اس کے حکم کی پرواہ کیے بغیر لیٹی. جب اماں دوبارہ اس کے پوچھ رہی تھی, اماں میں نہیں جاؤں گی, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, سر درد سے پھٹا جا رہا ہے. میں بس اسے رونے کو تھی. امی محسوس ہوا کہ اس کے پاس بیٹھ گئی. شادی کے ضرور میں بیٹی کو نظر لگی ہوگی. ہو بھی تو اتنی پیاری. پھر تم اس گاؤں کی زندگی کی عادی کب ایسا عادی ہوگی. اماں اس کے بعد جذبات سمجھ کر درگیری سے کرنے لگی. وہ ہمدردی پا کر رو پڑی. اس دن ماما بابا باقی ویلی واؤ کے قطع تعلق کر لیا ہوا تھا. صرف ابیشا اور سارا اماں سے بات کرتی تھی. ابیشا ہر روز صبح آ جاتی تھی. 7 دن اس کے ساتھ گزار کر شام کو چلی جاتی تھی. خود بھی حویلی میں جب بھی جاتی تو چپ بیٹھی رہتی. کوئی بلاتا مخاطب کرتا چپ سادھی رہتی. اگر وہاں سے کوئی آتا تو پھر بھی یہی کرتی. حویلی میں جا کر تو کسی کا بھی خیال نہیں کرتی تھی. ماما اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی, پیار کرتی, پتھر بنی رہتی, کسی بھی قسم کا رسپانس نہیں دیتی. بعد میں کر واپس آ کر شہزاد اس کی شور شامت ملاتا. وہ بھی کسی سے کم نہ تھی. اماں اسے روتا دیکھ کر چپ کرانے لگی. سر درد تو یہ پھاننا تھا, البتہ ابھی بے بسی نے اڑا دیا. بس اماں شہزاد کو منع کر دے, میں نہیں جاؤں گی. وہ شہزاد کے رویے سے خائف ہو کر اماں کو ہم نواب بنانے لگی. اس کے بہتے آنسو دیکھ کر فوراً مان گئی. وہاں جانا بہت ضروری نہیں ہے. بس جب تمہاری طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہے پھر کیا فائدہ. میں کہتی ہوں شہزاد سے اکیلا ہی چلا جائے. اماں تسلی دیتی چلی گئی. وہ لیٹ کر ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگی. ان کے بجائے شہزاد کو کمی میں دیکھ کر اس کے منہ حلق تک کڑوا ہو گیا. کیا ہو گیا تمہاری طبیعت کو. آتے ہی پتھر پھوڑنے لگا. چپ رہی. تھوڑی دیر پہلے تم تو اچھی بڑی ابیشا سے باتیں بگا رہی تھی. ابھی اچانک اس کے ذاتی تمہیں اچھا سا بہانا چھوٹ گیا. اس حلیہ جو کہ ہر ادا سے واقف تھا اس کے انکار کو بہانا قرار دینے لگا. اس کی آنکھیں کھول کر تیزی سے دیکھنے لگی. اس واقعی سر درد ہوتا. بس فرق اتنا تھا کہ اس کی اماں کے سامنے رو پڑی تھی. مجھے واقعی سر درد ہو رہا ہے. اس میں بلا بہانے بازی کی کیا بات ہے. وہ غصے سے پوچھنے لگی. تمہیں باہر جا کر کوئی پہاڑ نہیں دوڑانا. جگہوں پہ جا کر تم نے خاموش رہتی ہو. کوئی سو ملتا بلاتا ہے تو میڈم صاحبہ یوں جواب دیتی ہے اس کے ساتھ پشتوں پر احسان کریو. اب بھی میں احسان کر لینا. میں انکار نہیں سنوں گا. صرف سر درد ہو رہا ہے. مر نہیں گئی تم. ہر حال میں میرے ساتھ جانا ہے. اب اماں کے ساتھ گولیاں بجا رہا ہوں سر درد کی کھالنا. ہاں جلدی تیار ہو جاؤ. پھر 15 منٹ میں تمہارے پاس. اور سمجھ رہی ہو نا اسے گزرتے چند دنوں میں اس کے تحکم پر اسٹائل سے بہت عاجز آ چکی تھی. اب بھی بات کہہ کر اس کے سونے بغیر کمرے سے باہر نکل کر سطح میں بیٹھ گئی. ہوں گولیاں بجوائے گا. زہر بجوا دوں. چاند چھوڑے میری. اس روز سے حکم سنا کر بھیا تو اس کے انکار کی گنجائش ہی نہیں نکلتی تھی. خاموشی سے تیار ہوگی. صاحب نے گولیاں دلا دی تھی. وہ بھی خالی خاموشی سے نکل گئی. ویسے بھی وہ اس خود سے انسان کو بات بتانے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی. جتنا وقت گزرتا بہتر تھا. اس کے گھر دوست کا گھر بہت ہی عام سا تھا. لیکن اصل بات خلوص و محبت کی تھی جو ان لوگوں میں بدل جاتا موجود تھی. ان دونوں کو بہت خاص پروٹوکول دیا گیا تھا. باقی دعوتیں کی طرح وہاں بھی خاموش محل لب رہی. سب نے محسوس کیا اور کہا بھی تھا کہ شہزاد کی طبیعت کی ناسازی کا کہہ کر ٹال گیا. بڑی مشکل سے اس نے وہاں وقت گزارا. واپس لوٹتے ہی کمرے کی تنہائی میں پناہ ملتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی. شہزاد کے شکنجے میں قید ہو کر بالکل بے بس و لاچار ہو گئی تھی. بالکل ایک اپاہج شخص کی طرح ہر کام ہر بات ہر جگہ اس کی حد تک بے عزتی توہین کر جاتا تھا. اس کی دسترد میں کہیں دور بھاگ جانا چاہتی تھی. لیکن ایسی جگہ جہاں شہزاد کا سایہ تک نہ ہو. لیکن یہ آسان نہیں تھا. اس بے بسی کی انتہا اور سرفی سے مزید رلا رہی تھی. سارا دن اس کی نظروں باتوں سے چھلنی ہوتی رہتی تھی. ساری رات اس کے زمروں سے سلگتی رہتی تھی. وہ پناہ ڈھونڈتے تھک جاتی تھی. اسے کوئی خبر کوئی روزن پناہ کی نہ ملتی تھی. اسے پتہ نہیں شہزاد کی سرائکی کیا تھی. یوں ہی جو سوچتی جاتی الجھتی جاتی. ایک طرف اس کے وجود کو زخمی کرتا تو دوسری طرف زخموں پر مسکراہٹوں کے پہائی بھی رکھتا تھا. اس کی بے بسی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہتا میں بہت رحم دل ہوں. کسی کو تکلیف میں تڑپتے نہیں دیکھ سکتا. اس لیے مرہم جوئی بھی کرنے پہ مجبور ہوں. زخموں کی رفع گری کرنے میں بڑی شانتی ملتی ہے. اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. وہ اتنے اس کے دیے کہ زخموں سے چھلنی نہیں ہوتی. اس قدر اس کا سلوک اسے کر رہا تھا. وہ تنہا چپ چاپ اس کا وحشیانہ سلوک برداشت کرنے پر مجبور تھی. لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ وہ جلد ہار جائے گی. اندر بڑھ رہی تھی. ختم ہو رہی تھی. وہ آزاد فضا میں پل پل کر جوان ہونے والی آزاد پنچھی ہے جو ایک دم پنجرے میں قید ہوگی. تو برداشت نہیں ہو رہا تھا. ماما پاپا کو تو اس نے کچھ کہنے سننے کا کوئی حق نہیں دیا تھا. البتہ امیشا ہر روز آتی تھی. ابیشا ہر روز آتی رہتی تھی. پھر شام کو جب لوٹتی تو خود کو ایک دم تنہا محسوس کرنے لگتی. میں اور سارا اماں شہر جا رہے ہیں پرسوں چلے جائیں گے. وہ بستر پر لیٹ چکی تھی. جب تیار ہوتا تو پرسوں کے معلوم میں الجھی ہوئی تھی. چونک کر اسے دیکھنے لگی. خالی خالی نظروں سے بے دہانی میں دیکھے گی. ہاتھ میں اردو میگزین تھامے ورق گردائی میں مشغول تھا. عام سے ربڑ لہجے میں اس کے اطلاع دی تھی. اسپاٹ جیب پر سوز کی ایک گہری رقم تھی. فراق پیشانی جو ہوا کا غصے کی لکیر سجی رہتی تھی. اسی سمے بالکل شفاف جہانا ربڑ لہجے کا استعمال کرنے والا
इस वक्त मैगजीन के औराक में गर्द था। इसके मगरूर खरी नाक अटल लहजों इरादों का पता दे रही थी। अनाबी बड़े बड़े होंठ एक दूसरे में पवस्त थे। नीचा होंठ तले तातो तेल दबा हुआ था, जिससे इसकी सपाक शख्सियत की अच्छी खासी निशानदेही हो रही थी। ये बेशबा एक मर्द, मुकम्मल मर्द और छा देने वाली शख्सियत का मालिक है। धीरे धीरे इतराफ़ करने की नज़र इसके चेहरे से फिसल कर इसके चौड़े वजूद को तवाफ करने लगी। कमरे में छाया शाहज़ाद की शख्सियत का फसूल बहुत हैरानगेज़ था। फ्राक सीना जिस वक्त वाइट कमीज़ का बटन खुले होने के बदौलत साफ नजर आता, कहने तक फोल्ड की गई आस्ती मजबूत तवाना बाजू जिन्हें इसे कई मरतबा ज़ेर बार किया था। एक नज़र डालकर दूसरी तरफ देखने लगी। इसे इतने भरपूर तवाना मर्द के साथ भला में औकात हो भी क्या सकती है। वो दिन से सोचने लगी, ये अगर इस शख्स का जाम गुरूर फ़क्र है तो गलती भी नहीं है। ये इस काबिल है कि फ़िज़ाई शख्सियत पर फ़क्र कर सके। दिल ने दिमाग की तजदीद कर दी। साथ ही नफ़रत का मुँह जोर ढेरा भी सराइत करता दिमाग में घुस गया। इसकी नज़र एक मरतबा फिर मगरूर मिजाज बेपरवाह शख्स से चेहरे का जायजा लेने लगी। नजर बट बट कर इसके कारी आंखों पर चमकी। ये आंखें उफ अल्लाह रर्ज कर आगे आंखों में इसने आंख काट का मुकाबला किया था, इसलिए कि इस वक्त आंखों में हर वक्त रहने में सफाक और रब्बियत का के नामो निशाना था। स्याह चमकती आंखें मैगजीन पर राग पर मजबूत थी। अटर साफ आया थे था। इसे समय इसी आंख बहुत अजनबी लगी। बचपन का कोई भी अक्स न था। एक अक्स इसकी आंखों में ढूंढने लगी। इन अजनबी आंखों मर्द कभी किसी के साथ रियाज और मरवत से पेश आ सकता है, दूसरा सोच रही थी। इसने इसकी आवाज़ सुनी थी, अल्फाज पर गौर नहीं किया था। शायद यह ज़रा दोबारा कुछ याद फरमा दे। शायद इसके खुद पर मुसलसल जमीन नजर का इतकास था कि शाहजहां ने मैगजीन से नजर उठा कर इसे देखा, तरफ देखता पाकर मैगजीन पर एक तरफ रखकर बिस्तर पर चला आया। फिर इसके साथ पास बिस्तर पर बैठकर बोला, मैं अम्मा शहर जा रही हूँ, तुम हवेली में रहोगी। फिर बताने लगा, मैं एकदम खुश हो गई। अच्छा कि बाकी हम वक्त इसके खुद पर मरकूज नजरे इसके जुल्म और जुल्म से तंग आ गई। शाहजहां की 3 छुट्टियां बाकी थी, लेकिन यह पुरस्मदा जान सब फजा सुनकर इसके मुंह से हथियार निकल गया। जवाब में इसकी जिन नजर से देखा चुप होगी। शायद मुझे बंगा मिल गया, मुझे अभी इसकी कुछ सेटिंग बाकी इसके मैं मजाया वजाहत पेश करना मिस्टर शाहजहां जहांजन का खासा ना था, लेकिन मिशान एकदम चुप होने पर बताने लगा, ये देखिए एक कान खोलकर गुस्से से निकालने लगी। इसे क्या फ़र्क पता था, जहाँ भी जाए इसके बरासी इसके हुई खुशी का तमाम मकाम था कि नापसंदीदा बंदे से इसकी जान छूट जाएगी। रात इसके गुज़श्ता तमाम रातों से मुख्तलिफ थी। शाहजहां ने इसे डिस्टर्ब नहीं किया था, बहुत मुतमिन होकर सोई थी। कितने दिनों के बाद इसने ऐसी भरपूर मुतमिन नींद ली थी। सुबह उठी तो बहुत फ्रेश थी और कैसे रहा होने वाली इस बात पर खुश हो रही थी। सारा अम्मा दोनों के किचन में नाश्ता तैयार करी थी, वो भी इनके पास आ गई। तभी अंदर से खुश होती थी, गुनगुना कर चहक बहकर खुश होकर अंदाज से खुशी का इजहार करती थी। इस वक्त भी खुशी की लहरें इसकी हर अंदाज से अंग अंग से फूट रही थी। होंठ को इंग्लिश सॉन्ग गुनगुना रही थी कि बात है बेटी, आज बहुत खुश हो, जल्दी भी उठ गई। अम्मा ने हैत का इजहार किया तो खिलकर मुस्काई। हसीन पर इसकी दस्तक में थे, भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहती थी। किसी एक लम्हे की गिफ्ट में आकर पर खुशी मिलामेट करानी चाहती थी। ने क्या बताती कि सारी रात किसी खौफनाक और सेब की दस्तक महफूज रही है, इसलिए तो हाजी ने जल्दी दिखाई देगी है। लाई मैं पराठा बनाती हूँ, इन्हें पेड़ बनाती देख ऑफर करने लगी। यह शायद इनके सवाल के जवाब से बचना चाहती थी। तुम्हें बनाना आता है? हैरान हुई थी, जिस तरह भाभी होती थी। मुस्का के सर लगी। फिर पराठे बनाने लगी। बहुत नफाके से बनाई थी अम्मा के, ये बहुत नाकाबिल यकीन था। वो बरमरा अपने हैक का इजहार करती, मुस्काते हुए इनसे तारीफ वसूल करती। जैसे पराठा बनाकर फारूक हुई अम्मा इतनी देर में टेबल पर खाना सजा चुकी थी। सिर्फ एक दूध का गिलास और 2 टोस्ट लेकर किचन से बाहर आने लगी तो अम्मा ने टोक दिया, नाश्ता ही खाओगी? नहीं, मैंने कर लिया। वैसे इतना हैवी नाश्ता 2 जगील के नशे में चूल लोग ही कर सकते हैं। इसके नज़दीक इंसानी हसासा जिस्मों के वक्त कुत्तों की मिक्रों से ज़्यादा नहीं, मुझ जैसे नहीं कर सकते। किचन में दाखिल होती शाहजहां को देख के बराह रास्त आंखों में जान के चोट करते बाग में आ गई। मल पापा को गौर से देखने लगी। वो जो नए पौधों के इर्द गिर्द मिट्टी खोद कर खाद में डाल रहा था, चोले पर बैठ कर देखती। वहाँ बैठने से ज़्यादा देर नहीं गुजरी जब मुलाजमा ने आके इशारा को बढ़ावा दिया। वो बेदिल से उठ खाना चलेगी, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें हवेली छोड़ आऊँ। फोटो खोलने पर कपड़े निकाल कर बेड पर फेंकता जाता, दूसरी तरफ देखती पड़ा हुआ था। लगता था शायद जान को तैयारी हुई। हवेली किस लिए सवाल करते हुए काफ़ी तीखा अंदाज था। कपड़े हैंगे होता इसके हाथ ठिठके। तुम्हें रात मैंने बताया तो था, मैं सरामा शहर जा रहा हूँ, तुम हवेली में रहोगी। ये जगह हवेली से काफ़ी दूर है, इसलिए मैं जाने के बाद तुम्हें हवेली में सबके साथ रहना होगा। नॉर्मल अंदाज में बताकर सूटकेस में कपड़े निकाल रखने लगा। इसे इसमें पहले मतवा पर कोई काम करता देखा था नहीं, तो मुलाज में ही हर काम की तकमील को मौजूद होती थी। शाहजहां की एक स्नेह हुक्म पर खामोशी से तैयार होने लगी। हवेली में कदम रखते ही बगैर किसी तरफ देखे सलाम दुआ किए वो सीधी अपने कमरे में चली गई। इसे देखकर बहुत खुशी। अभी मैं आपकी तरफ आने के सोच रही थी, तुम सोच रही थी, मैं खुद चली गई। हंस के इसके पास बैठ गई। मुझ जैसे लोग जिनके बड़ी सी बड़ी बात भी कोई खुशी नहीं लाती थी,
لاتی تھی۔ ان کا المیہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوشیاں تلاش کرنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ ہنس کا بھی مذاق اڑانے لگی تو عبیشہ کو بڑا عجیب لگا۔ وہ سارے دن عبیشہ کے ساتھ اس کمرے میں رہی تھی، اس رات بھی اس کے ساتھ سونے کا ارادہ تھا، لیکن اس وقت سونے کے لیے لیٹی تھی۔ عبیشہ بھی چلی آئی۔ شاہ بھائی آپ کو بلایا تو کیا ابھی تک شہر نہیں گیا؟ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ 7 دن سامنے نہیں ہوا تھا، یہ نتیجہ اخذ کیے ہوئے تھا کہ شہر چلا گیا نہیں، وہ صبح جائیں گے۔ سوائے عبیشہ کے کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ اس وقت علیشہ کا مختصر جواب دیتی تھی، اس کے لہجے پر ایک دم واضح ناگواری چھا گئی۔ کہاں ہے وہ؟ بستر سے اترتے روکے سے بولی۔ اپنے کمرے میں مختصر جواب دے روکے نہیں تھی، چلے گی۔ دلی تیل میں خون کے گھٹ پیتی اس لافتے سنانے لگی۔ نہ جانے اس مصیبت جان کے اعزار سے کب جان چھوڑے گی۔ کمرے میں داخل ہوتی سے پہلے انتہائی کوفت زدہ ہوئی تھی۔ کمرے میں داخل ہو کے سنجیدہ انداز میں سوچتے بدن بند کیا تھا۔ شہزادہ نے اس کا غصے کا اچھی طرح اندازہ لگایا۔ حیرت کی بات کہ اس کا انتہائی برا رویہ بھی اسے سدھرنے پر مجبور نہیں کر پاتا۔ ایک سیل تھا، دوسرا سوا سیل تھا، پھر سدھرنے کا سوال ہی فضول تھا۔ شادی کے بعد وہ بار بار شہزادے کے ہمراہ اس کمرے میں آ چکی تھی۔ یہ بات رات دونوں کا باغ والے گھر میں ہی گزارتی تھی۔ حضرات یہ اس بہائے اس کمرے میں داخل ہوئی تھی، عجیب مرگزا خواب دیا تھا۔ بہت سانس روکے ناگواری سے شہزادہ کو گھور کر سختی سے لمبی گئی۔ ممادا اس کے منہ سے کوئی سخت سستا نکل جائے، کوئی کیوں برباد کرنی مجھے؟ غصے کا کنٹرول کرتی خافی رکھائی سے مخاطب تھی۔ شہزادے نے بھی تیکھے چنوں سے دیکھا، آرام سے بیٹھا ہو تمیز سے بات کرو۔ غصے کو مضبوط کرتا اسے ہاتھ کھینچ کر اپنے قریب بٹھا کر کشمکش نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس پر خاک سا ہونا تھا۔ رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ ایسا شخص تو نہیں تھا جو اس کی توجہ حاصل کرنے کا، اس کا موڈ ٹھیک ہونے کا، اس کا غصہ ختم ہونے کا انتظار کرتا، ہمیشہ وہی دنس کا مظاہرہ کرتی اس پر جھچ کرنے کو تھا۔ میں صبح واپس جا رہا ہوں، لیکن تمہیں بتا دوں یہاں تم صرف میرے نام کی وجہ سے متبع ہو، اس نام کی وجہ سے تم یہاں رہو گی۔ مجھے تمہاری طرف سے کوئی شکایت نہ ملے، یہ بھی سن لو کہ میں آج تک عورتیں تہذیب کے ساتھ رہتی آئی ہیں، تو بھی تہذیب کے ساتھ رہنا، کوئی اوٹ پر ٹانگ ہڑکن یا کوئی بدتمیزی میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ وہ حویلی سے باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہوں کچھ اور یا بس؟ تیکھی نظر سے دیکھا تو ہلکا سا مسکرا دیا۔ چچا جان کے ساتھ تم نے کیسا رویہ بنا رکھا ہے؟ ان سے ملتی کیوں نہیں ہو؟ اس کے غصے، بے رحمی اور غصیلی تیکھی نظروں کی پرواہ کیے بغیر پوچھ رہا تھا۔ اس معاملے میں وہ اٹھر ہی تو گئی، اسے غصے میں رکھیں جناب، یہ میرا ذاتی معاملہ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، اپنی ذات میں ٹانگ مت اڑاؤ۔ وہ ابھی تک اس کی حقیقت کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھی، بدتمیزی سے جواب دیا۔ شہزادے نے خود کو کسی بھی قسم کے سخت زبان استعمال کرنے سے مشکل روکا، ورنہ دل کا چاہ رہا تھا کہ ہمیشہ کی طرح اس لڑکی کو مسر ڈالے۔ شرم کرو والدین، تمہارے کو ابھی سوچا ہے تمہاری اس رویے سے انہیں کس قدر تکلیف پہنچ رہی ہے؟ کون سے والدین ہیں جو اولاد کی بہتری نہیں چاہتے ہیں؟ آج تک میں کسی بیٹی کو والدین کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے نہیں دیکھا۔ کیوں، تم کون ہوتے ہیں مجھ سے شرم دلانے والے؟ کون سی بہتری کی بات کرتے ہو تم؟ یہ وہی بہتری؟ غصہ ہاتھ سے بھرا تھا کہ شہزادہ کی بہتری والی بات پر بے بس ہو گئی۔ والدین جیسے بھی ہونا، اولاد جیسی بھی بری ہو، کوئی بھی ماں باپ اسے اپنے سے ہاتھوں جہنم میں نہیں دکھلے دیتے۔ تم جن کو میرے والدین کہہ رہے ہو نا، دراصل میرے والدین نہیں ہیں، میرے والدین مر گئے ہیں۔ میں اسی دن رو چکی ہوں جب تم جیسے انسان کے سر تھوپی گئی تھی، پھر مجھ جیسی بےغیرت لڑکی اور والدین کی عزت 2 ٹکے کی کرتی ہے، اس کے والدین نہیں ہوتے، اس کا کسی حسب نسب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تم نہ جانے کن لوگوں کو میرے والدین بنا رہے ہو۔ وہ صفاقے کی حد تک ظالم تھی، اپنی مظاہرہ کرتی، کتنی دیر تک ملامتی نظروں سے دیکھتا رہا۔ اپنی بات مکمل کر کے شہزادہ کی طرف کی پرواہ کیے بغیر لیٹ کر آنکھیں بند کر چکی تھی، جیسے اس کے کام کی یہاں ہی ہو۔ کیوں، تمہارے والدین کیوں نہیں ہیں؟ تم آسمان سے ٹپک پڑی یا زمین سے اگ گئی؟ ہوں چلی اور والدین کو معنی میں اچھی طرح سن لو، تم نے اگر ان کے لوگوں سے اپنا رویہ نہ بالا تو میں کہہ دیتا ہوں مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہوں کس خوش فہمی میں ہوں، میری فکر مت کرو۔ میری نظر میں تم سے برا حیوان خسرت انسان کوئی نہیں ہے۔ میں ایسی ہوں، ایسی رہوں گی۔ تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو، مجھے موت کا ڈر ہے، نہ ہی زندگی کی کوئی چاہ۔ میں تمہارے ساتھ رہتے ہوئے، تمہارے وحشی پن کے ہوتے ہوئے، تھوڑی دونوں چیزیں میں بے معنی ہیں۔ تم مجھے اس معاملے میں مجبور نہیں کر پاؤ گے، چاہے مار ہی ڈالو۔ ایک دفعہ بھی چیلنجنگ انداز میں ہنسنے لگی۔ شہزادہ تھرمنا کے رہ گیا۔ مشال کو آزادی کا نشہ تو چڑھا ہوا تھا، اس کے جواب دینے سے بھی گریز نہیں کیا تھا۔ تو یہ ٹھیک ہے، تمہارے لیے والدین کا مسئلہ میں کچھ نہیں کرتا، لیکن باقی لوگوں سے کے لیے تمہارا سلوک ایسا کیوں کر رہی ہو؟ جان سے پہلے اس مسئلے کا حل چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا حویلی میں کسی قسم کی کشیدگی ہو، جبکہ مشال کی طرف سے اس سے پوری توقع تھی۔ اس لیے وہ تحمل سے ساری کڑوی کسیلی سن کر آرام سے مخاطب تھا، ورنہ مقابلے سے اس الفاظ سے مخاطب کرے وہ جواب میں پرسکون لے، اس کے طبیعت کا خاصا نہ تھا۔ حیرت مسکن شہزادہ جہاں زیب، یہ سوال تم مجھ سے کر رہے ہو؟ مشال کمال سے اس طرح ہنسی پڑی تھی۔ بہتر ہے تم یہ سوال اپنے آپ سے کرو، نفرت سے کہہ کر کروٹ بدل گئی۔ شہزادہ نے انتہائی غصے سے اس کا رخ اپنی طرف موڑ لیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کی آواز سن کسی درندہ صفت انسان کی طرف پھٹی تھی۔ اس طرح دیکھ کے سن رہ گئی۔ سن لو، یہ میرا مطلب برداشت کر لو کہ میرا جواب اس کی آنکھیں کڑے اس لاپرواہ سوال تھی۔ مشال میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ غصے سے چینخ اٹھا جانے سے پہلے مشال کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب محسوس ہوا تھا کہ اس کی برداشت ختم ہوئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ غصہ آنے میں نہ غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی مجھے کیا پرواہ ہے، بتا دے
مجھے بھی کیا پرواہ ہے، بتا دیتی ہوں مسٹر شاہزر جہازیب دنیا کمینے لوگوں سے بڑی پئی ہے، سارے کے سارے کمینے اس حویلی میں جمع ہیں، اور میں یہ کیا عادت ہے، میں کمینے لوگوں سے کلام کرنا پسند نہیں کرتی۔ یہ جواب تو یہ غیرت پر تازیانہ اس کے بعد پر غضب ناک ہو کر چیخ پڑا تھا، شٹ اپ یس شٹ اپ۔ میشا نے اس کے غصے کا ہوا دی تھی، غصے کی زیادتی برہمی سے دماغ کی رگیں ابھر آئی تھی، نفرت کے سبب سان سے پھولنے لگا تھا۔ وہ اس قدم اشتعال انگیز روپ میں دیکھ کر گردن نفی میں ہلانے لگی۔ تم نہیں سہ سکے نا، کہا طرح تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ بڑی زہریلی مسکراہٹ تھی میشا کے ہونٹوں پر، شاہزادے کے بامشکا اپنا ہوا میں مہلک ہاتھ روکا۔ تم اسے یہی کہہ سکا، بے اختیار ہنستی چلی گئی، جیسے شاہزادہ کی حالت اسے لطف اندوز کر گئی، جسم پر موجود سلگتے چلاتے سر پاتے نشان یکدم مٹنے لگے تھے۔ اس قدر غصے میں آنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ تمہیں انداسی سے سخت خامیاں ہیں تو کہہ رہی ہوں نا، کسی پر جان بوجھ کر الزام تراشی کرنا میری عادت نہیں ہے، اور کہتی ہوں جو سچ ہوتا ہے۔ تم نے مطلب پوچھا تھا، میں نے بتا دیا، لیکن شاہزادہ تم ان سب میں بے ضمیری کمینیوں سے بڑھ کر کمینے ہو، انتہائی گھٹیا نیچ اور شیطان صفت انسان ہو، گوشت خور جانور سے بدتر ہو۔ تم تو انسانیت کے آج سے موقع ملتا بولنے کا، پھر نفرت شاہزادہ پر اڑیلنے کا۔ شاہزادہ کی بے بسی اسے ہمت دلائی تھی، دل کی ساری قدوت ساری نفرت بے قراری نکال دینا چاہتی تھی، لیکن شاہزادہ نے اسے درمیان میں ہی روک لیا۔ بس بہت کری تم نے بھی بکواس، اپنی زبان ہلائی تو گدی سے کھینچ کر ہاتھ میں پکڑا دوں گا۔ وہ فاقے سے کہتی ہوئی اسے آ کر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کیا تھا۔ ڈال کی طرح نرم نازک لچکدار وجود اس کے سوا گرفتیں پر پڑا بھی نہ سکا۔ وہ واقعی چپ ہو گئی تھی۔ شاہزادہ جیسے انسان پر بائیاں نہیں سن سکتا تھا، جبکہ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر بے خوفی سے سب کہہ رہی تھی۔ وہ بھلا کیوں سن سکتا تھا؟ ایک عورت کے منہ سے یہ سب سننا اس کی مردانگی پر ایک گہرا تازیانہ تھا۔ وہ جسے ہمیشہ اپنے زیر زبر دیکھنا چاہتا تھا، اپنی مٹھی بند تڑپتا ہوا بلکتا ہوا سسک کر رحم کی بھیک مانگتا ہوا۔ میں حیران تھی شاہزادہ، تم نے ایک رات مجھے سکون سے کیسے سونے دیا، اور وہ ایک رات تمہیں برداشت نہیں ہوئی تھی؟ تم نے آئینے میں اپنی اصل صورت نہیں دیکھ سکتے؟ وہ کتنے افسوس کی بات تھی، اس کے شکنجے میں گرفتار دل میں ہنستی اور رو رہی تھی۔ دیر بھر اس فاقے کے ساتھ آ کر گزر گئی، رات اس فاقے کے ساتھ آ کر گزر گئی، دن چڑھے تک عالم بے خودی میں پڑی تھی۔ جب کافی دیر کے بعد آنکھ ہوئی تو شاہزادہ تیار ہو رہا تھا۔ وہ لیٹے لیٹے اس کی تیاری کا اندازہ لینے لگی۔ شوا میز میں وہ اس وقت بھی ایک ظالم و جابر جاگیرداری دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اس کی اپنی نظر میں قدو قطع اپنے بکھرے سلکے آبشار بالوں کو سمیٹ کر جوڑے کی شکل دیکھ کر بستر سے اتر گئی۔ شاہزادہ نے ایک لمحے کو بستر سے اترتے دیکھا، پھر اپنی تیاری میں مگن ہو گیا۔ برش ہاتھ میں وہ برش کر کے ہاتھ منہ دھو کر واپس آئی تو بستر پر لیٹ بیٹھا شوز پہن رہا تھا۔ بس جا رہا ہوں، لیکن پھر یاد آنی کیا ایک دم مسز شاہزر مجھے تمہاری شکایت نہ ملے، ورنہ بلا وجہ حویلی سے باہر مت جانا۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھتے رہتا، نفرت سے سر جھٹک کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر برش لے کر بالوں میں پھیرنے لگی۔ تم ایک کام کرتی تو ویسے تو میں تمہاری بات بالکل نہیں مانوں گی، تم لوہے کا پنجہ بنواؤ، مجھے اس میں قید کر دو تاکہ تمہاری کمینیوں والی مردانگی بھی سلامت رہے، ایک تمہاری نام نہاد مردانہ انات کو بھی تسکین ملتی رہے، جبکہ میں اس حویلی میں آزاد پھرنے سے تمہارے یہ دونوں کام نہیں ہو گئے۔ بے حد تلملاتی نفرت سے جواب ملا تھا، اس کے بعد میں مسکراتے ہوئے اس کے عقب میں آ گیا، دونوں ہاتھ دائیں بائیں سے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کے اس پر جھک گیا۔ بہت خوب ڈیئر مسز، پھر یہ کمرہ بھی کسی پنجرے سے کم نہیں ہے، کیا لگژری شاندار آرام دہ پنجرہ ہے، یقیناً تم یہاں بہت خوش رہو گی۔ اس قدر پرسکون ماڈرن آسائشوں سے مزین قید خانہ تو جیلوں میں بھی نہیں ملتا۔ وہ کمرے پہ طالعانہ نگاہ نظر ڈالتے ہوئے ہونٹ سکیڑ کہہ رہا تھا، زہریلی مسکراہٹ اس کے پر چھائی ہوئی تھی، ہونٹوں پر ناچ رہی تھی، بڑا دل جلا لینے والا انداز سے لگتی ہے اس طرز پر کچھ کہنے سے پھر بھی اس طرح پر تھا۔ وہ کیا کہتی، اس بات کا سوائے کرنے اور پہ خون جلانے کی اس کے پاس فی الحال کوئی حل نہیں تھا۔ اچھا میں جا رہا ہوں، تم نیک اچھی بیوی کی طرح پھر امان اللہ کہو گی۔ وہ سفر پر نکلنے والا تھا، لیکن جاتے جاتے اسے اذیت دینے سے باز نہیں آیا تھا۔ ہونٹوں کو کاٹتے ہوئے نظر اٹھا کے اس بھرپور توانا مرد کو دیکھنے لگی، میں نیک اور اچھی بیوی کے ذمے میں نہیں آتی، کیا گارنٹی ہے تم میرے فی امان اللہ کہنے سے باحفاظت پہ منزل تک پہنچ جاؤ گے؟ عجیب سے انداز میں اسے پوچھا، تم کہہ کر تو دیکھو، شاید پہنچ ہی جاؤں، بس چلتی پورے خروش سے قوم۔ اسے جج کر تھا، اس کے چہرے کا رخ انتہائی غصے سے موڑ لیا تو اس نے فوراً پھر طرف دوبارہ گھما لیا۔ تم واقعی قدرت کا حسین شاہکار ہو، حسین مجسمہ اور نزاکت کا پیر کرو، لیکن تمہارا چہرہ۔ میشا کی سانسیں اٹکنے لگی، حیران ہو کر پھیلی آنکھوں سے جسے دیکھنے لگی۔ دل مزید کچھ سننے کا منتظر تھا، بہت بے چینی سے دیکھ رہی تھی، لیکن دم ہونٹوں کو بیچ کر خاموش ہو گئی۔ سیب اکثر زہریلی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہوگی، اس کا ہاتھ تھامے دیکھ رہا تھا سیدھا اس کی آنکھوں میں، مزید بے چین ہوگی۔ ہمیشہ جیسے الفاظ استعمال کرتا ہمیشہ یہی انداز اپناتا تھا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں بہت سی چمک برداشت نہیں کر سکی تھی، جس کی آنکھوں میں ہمیشہ آنکھیں گاڑ کر بات کی تھی، آج کچھ خاص تھا ان آنکھوں میں۔ وہ چہرے کا رخ ایک دم بدل کر اسی طرف دیکھنے لگی، دست نگاہ کی پرتپش شدت جات یا طلب کچھ خاص تھی آج، لیکن کیا تھی وہ سمجھ نہ سکی۔ لیکن گئی بار دونوں کی بہت حیرت انگیز، جب شاہزادہ اچانک جھکا تھا، اس کے ہاتھ کی پشت پر اس کے اپنے ہونٹ رکھ دیے، یہ تصاحب بھی کچھ میں نے خیز ہوئی تھی، وہ کچھ نہیں اور الگ تھی، ساکت آنکھوں سمیت اسے دیکھنے لگی، تو اس کی طرف دیکھنے کے بجائے اس کے ہاتھ پشت کو گورا تھا، نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ شاہو اس کے لب ہلکی سی پکار کے ساتھ نیوا ہوئے، پھر دوسرے
میں مدم ہو گئے. شہزادی اس کے پکار پہ اس کے ہاتھ کے بجائے اس کے چہرے کو دیکھا, پھر مسکرا دی. اس دفعہ مسکراہٹ بھی زہریلی نہیں تھی, کچھ خاص تھی. دونوں ہاتھ سے اس کے رخسار کو چھوڑ کر باہر نکلتا چلا گیا. اس خاص تاثر کو پیچھے چھوڑتا وہ حیران تھی. کچھ لمحے اپنے ہاتھ کی پشت کو کبھی ہلتے پلٹے کو دیکھتی رہی. ایک عجیب سا لمسا یہ شہزادی کی غربت سے محسوس ہوا. یہ وہی لمسا جو 15 سالوں سے سخت بے چین کر رہا تھا, ادھر ادھر ڈھونڈ رہی تھی. اس وقت اس لمس کے گراؤں میں گری حیران پیشدت تھی. گاڑی کا انجن سٹارٹ ہونے کی آواز میں پا کر کھڑکی کے پاس آئی. پردہ ہٹا کر دیکھا تو پوری میں موجود گاڑی میں بیٹھا تھا. ارد گرد لوگ جمع تھے. نظر ڈال کے پردہ گرا کر واپس بستر پر پڑ گئی. مسٹر جہازیب, میرے فیمنل کہنے سے تم بچ تو نہیں جاؤ گے. میں بیوقوف نہیں ہوں. ابھی میں بہت سے حساب میں تمہاری طرف جانے نکلتے ہیں. زبردستی فیمنل کروا کر تم بڑی زماں تو نہیں ہو جاؤ گے. کمرے کی چھت کو گولتے ہوئے کھمکھاتی تھی. ارد کا راجہ لیتے اس نے ساری نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی شہزادی کا موبائل فون نظر آیا. وہ شاید بھول گیا. ساتھ میں والیٹ بھی تھا. آگے بڑھ کے اس نے تھام لیا. والیٹ میں اچھی خاصی رقم کے علاوہ چند وزٹنگ کارڈ بھی تھے. ایک فون بک تھی. اس پر سارے نمبر درج تھے. والیٹ واپس رکھ کر اس نے موبائل تھام لیا. ساتھ کارڈ بھی تھا. اچانک اس ذہن میں جولف کا خیال آیا. پاکستان آنے کے بعد اسے صرف 3 دفعہ کال کی تھی. بعد میں شادی کے سلسلے میں الجھ کر کال کرنا بھول گئی. اس وقت یہ موبائل بہت قیمت تھا. جولف کا خیال آتی اس نے نمبر پوچھ کرنے لگی. 15 منٹ تک کی سے بات ہوئی. اس نے جولف کو یہاں پاکستان میں پیش آنے والی ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا. وہ سب سن کر دکھی ہوا پریشان بھی ہوا. پھر سے تسلیت دیتا رہا. جولف سے بات کرنے کے بعد ایک دم ہلکی پھلکی ہوگی. اسے اس کی طرف سے فکر مندی تھی. یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اس سے باقاعدہ اسلامی تبلیغی سینٹر جا رہا تھا. وہ اس کی طرف سے بالکل پرسکون ہو کر بستر پر لیٹ گئی. پچھلے 8-10 دنوں سے وہ شہزادی کی وجہ سے ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی. سوائے ایک رات کے عجیب الجھی سی تھکن سے بھرپور ڈراؤنی نیند ہوتی تھی. اس وقت تو اس کے سر پر شہزادی جیسا زہریلا اسیب مسلط تھا. نہ ہی کوئی بھیانک سو لیٹی. دوبارہ نیند نے اس پر غلبہ پا لیا. اس نے سائڈ کی پاکٹ بھی چیک کی تو اس کو بھی خالی پا کر اسے یقین ہو گیا کہ اپنا والیٹ اور اپنا موبائل کمرے میں بھول گیا. موبائل کے بغیر تو اس کا گزار ہو جاتا, لیکن والیٹ کے بغیر مشکل تھا. اس نے استعمال کی ساری رقم والیٹ میں رکھ دی تھی. کچھ سوچتے ہوئے اس نے پیچھے بیٹھی اماں کو دیکھا. آنکھیں بند کی ہوئی تھی. اس نے بیگ ٹرن کر کے گاڑی واپس مولی سے چلتی تیزی حویلی تک کا فیصلہ طے کیا. حویلی کے مین گیٹ پر پہنچتے ہی اس نے گاڑی وہیں کھڑی کی. اماں کو آنکھیں کاٹ کے اندر چلایا. ذہن اور گاڑی کو ڈور میں کوئی وجود نہیں تھا. تیزی سے کمرے میں داخل ہو گیا. مشال بات ہو چکی تھی. اس کے کمرے میں آ کے ارد گرد دیکھا تو جلدی ہی بیٹھ کے سائڈ ٹیبل پر موجود والیٹ اور موبائل پڑا مل گیا. اس نے فون آگے بڑھ کر اٹھا لیا. پھر واپس پلٹے بھی روا علادہ اس کی نظر سوئی مشا کے سراپے پہ پڑی. وہ بالکل نیند کے بعد میں گر تھی. چاہتے ہوئے بھی اس کے وجود سے نظر نہیں ہٹا پایا تھا. وہ خود بخود کسی احساس کے زیر سے اس کے سامنے میں بیٹھ گیا. عشاء کے چہرے پر ہاتھ بھی وہی تاثر تھا. بے نیاز چمکتا ہوا روشن چمکتا ہوا. اس نے ہاتھ بڑھا کر انگلیوں کو پڑوسی اس کے چہرے کی نرماہٹ کو محسوس کیا. چھن چھن کر آتے بہت سارے سرکش خیال دوسرے کے پیچھے بھاگتے دوڑتے چلے آئے. وہ بچپن سے اس کے نام پر معصوم تھی. بڑوں نے بھی یہ کبھی بچوں سے چھپانے کی کوشش نہ کی تھی. ہاں کوئی جانتا تھا مشال کو علم ہے یا نہیں وہ بے خبر تھا, لیکن اس کے رشتے سے آگاہ تھا. مشال عمر میں اسے 4-5 سال چھوٹی تھی. ایک گھر میں رہتے کزنس کے نہ ہونے کے ناطے ایک دوسرے کی اچھی خاصی انسیت اور لگاؤ بھی پیدا ہو گیا تھا. کچھ وہ شروع سے کافی سنجیدہ اور احساس تھا. اس لیے اس رشتے کے بدولت سے ہمیشہ ہی سودگی ملتی تھی. کسی اور طرف دھیان جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. سوئی ہوئی عورت ایک کھلی کتاب کی طرح ہوتی ہے. اس وقت اسے مشال بھی کچھ ایسی کھلی کتاب لگ رہی تھی جسے بآسانی پڑھ سکتا تھا. مسلسل اس کے چہرے کو غور دیکھا تھا. حویلی کے نکلنے سے پہلے ہی اس کے چہرے کے تاثر میں کھو گیا تھا, لیکن کسی نازک نغمے کی گرفت میں آئے بغیر وہ خود کو چھڑا کے لے گیا تھا. اب یہاں سے بچ کر نکلنا بہت مشکل لگ رہا تھا. اسے واپس بھی جانا تھا, لیکن خود میں اتنی ہمت نہیں پایا تھا کہ اٹھ کر باہر جائے. مشال نے کروٹ بدلی تو اسے سہارے پہ ٹوٹا. اس کا دل چاہ کے سوئے وجود کو جھنجھوڑ کر اٹھا دے. اسے کہے کہ پہلے جیسی ہو جائے یا پھر جب سر سے لے کر پاؤں تک بدل گئی تھی تو پھر جیسے چہرے کو بدل لیتی. وہ کیوں وہی رہنے دیا تھا؟ کیوں اس کا چہرہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ابھی تک اس طرح معصوم ہے؟ کیوں اسے سوچنے میں بخش آتا ہے کہ اس کے اندر ابھی اس بچپن کی مشال چھپی بیٹھی ہے جسے شہزادی سے محبت تھی. یہاں سے جانے پر بھی بے تحاشا روئی تھی پھر تک, لیکن وہ کہہ نہ پایا. اس کے رب سے کچھ بھی تو نہیں نکلا تھا. خاموشی سے کھڑا ہو جاتے بھی اس نے ہاتھ لگا کر اس کے چہرے کو ضرور چھوا تھا. اسے لگا جیسے اس کے ہاتھوں کی پورے نرم گرم میٹھی سفید سی روشنی سے نہا گئی ہے. اس نے مٹھی بند کر سمجھ کو کچھ دیر تک محسوس کرنا چاہتا تھا. دروازے تک رک کر اس نے ایک دفعہ پھر روشنی میں نہایا ہوا روشن دل کا سرخ خوبصورت چہرہ دیکھا. پھر لمبے ڈگ بٹا واپس گاڑی میں بیٹھا. جس طرح کسی کو آنے کا علم نہیں ہوتا اس طرح کسی نے اس کے جانے کا کوئی توجہ نہیں دی. ہم پچھلی سیٹ پر لیٹی ہونگ رہی تھی. اس نے دوبارہ گاڑی اسٹارٹ کر دی. کافی دور کے بعد اس نے گاڑی کی رفتار تیز کر لی. مشال کا کیس بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا. عجیب قریب خیالات کے اماد جگہ اس کا دل بن رہا تھا. ساتھ بھی بڑی عجیب ہوتے ڈبل مائنڈنگ ہوتا جا رہا تھا. اس کا سر جھٹ کر دل میں تکرار کرتے خیال کو دھکیلا جہاں مگر ہر ناکام کوشش جاری تھی. جذبات کی شوریدہ کہ آگے بند مارنا ناممکن ہو گیا تھا. جس عورت کو دیکھ کر آیا تھا سوچنے محسوس کرنے کے اس کے پاس سارے اختیارات کے بھی سوچنا نہیں چاہتا تھا. کچھ بھی تو نہیں. اس محسوس ہوتا جیسے اس کسی نازک لمحے کی زد میں آ کر تو بدل جائے گا. اس نے خود کو بدل لیا تو مشال کے سامنے جھک جائے گا. مشال کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا تھا جس کا بے پرواز تحری سے چاروں شانے چت کرنے کی کوشش کر رہا تھا.
کیا ہو گیا مجھے، کیوں کیا میں وہاں؟ اسے اپنے آپ سے لڑتے رہتے خود پہ غصہ آنے لگا. اسے وہاں جانے پر افسوس ہونے لگا. اس نے گاڑی میں لیپ کے ریکارڈر آن کر دیا. گاڑی میں گائیکا کی آواز گونجنے لگی. اس روپتی ابلتی پرجوش خوبصورت گلوکار کی آواز کے ضرور اس کے دل میں بولتا پیدا ہوتا رکتا احساس مان پڑنے لگا. حالانکہ اس کے نظروں کے سامنے چاندنی پر سے روشنی سے مزید موتی کی تن چمکتا دمکا شفاف سورج کی کرنوں کی طرح کان سے بنا وہ چیائی مہو ہونے لگا. الواز کے تاثر اس کے دل و دماغ کی ہر سوچ بدل رہی اور جلد بھی نارمل ہو چکا تھا. شاہزادہ کے چلے جانے کے بعد اس کی روٹین میں فرق پڑا تھا. مزاج میں پیر بتا حویلی میں عشاء کے علاوہ کسی اور سے ختم نہیں ہوتی تھی. سب نے بہت کوشش کی تھی اسے بھی پیتا متوجہ کر لے. خاص طور پر مما پاپا نے مگر پلٹ کر دیکھنے کی آواز آنی. ساری رات پرسکون ہو کر کے بعد صبح جلدی اٹھ جاتی. حویلی کے ہاتھے میں ایکسرسائز کرتی. کبھی کبھار باہر کھیتوں میں ٹائم نکل پڑتی. کچن جا کر سب کی موجودگی کے باوجود اپنا ناشتہ تیار کرتی. کمرے میں آ کر کھا لیتی. باقی سات دن حبیشہ کے ساتھ باتیں کرتی. کتابیں پڑھنے کے ساتھ ٹی وی دیکھنے میں گزار دیتی. اس کے لباس میں صرف اتنا فرق تھا کہ شاہزادہ کی موجودگی میں شلوار قمیض اور دوپٹہ اوڑھنے لگی تھی. اس کی غیر موجودگی میں ویوی شرٹ جین اور ٹراؤزر کا استعمال کرنے لگی تھی. کبھی کبھار حبیشہ کے ساتھ شام کے وقت ہوا کھوال کے باہر چلی جاتی. شاہزادہ کا کتنی مرتبہ فون آ چکا تھا. کسنا ہر بار نظر انداز کر جاتی. سامنے سے بات کرنے کو کہا لیکن اس نے بات کرنے سے صاف انکار کر دیا. آج کل اس کے ساتھ دن باہر سب کے وجہ سے تنگ آ کر کمرے میں ہی دادا لوگ کے رہنے لگی تھی. سب اس کے وجہ سے اچھے خاصا تنگ آ چکے تھے. اس وقت بھی صبح سے شام ہو چکی تھی. سوائے صبح و ایکسرسائز کے بعد کمرے سے نہیں نکلی تھی. حبیشہ سے دوپہر کا کھانا اس کے کمرے میں دے کر گئی تھی. کمرے میں بیٹھی پوئٹری کی کتاب ہاتھ میں لیے وغیرہ تھی. تو ماما کمرے میں داخل بستر پر لیٹی ایک نظر اٹھا کر ماما کو دیکھا مصروف ہوگی. مشال اس کے بستر پر بیٹھ کے انہوں نے پکا وہ اکثر سن کے اکثر جان بن گئی. بس دستور اپنا کام داری رکھا. مشال میں تم سے مخاطب ہوئی نا اس کا کرنا جھنجھوڑا. کیا مصیبت ہے آپ کو؟ مخاطب ہے تو میں کیا کہوں. اتنا پکا میں آپ لوگوں کو نہیں جانتی. میں آپ کو کچھ نہیں لگتی. میں آپ کے کوئی تعلق نہیں ہے پھر بھی اب چلی آتی ہیں. چلی آئی. مجھے ہر وقت تنگ کرنے زندگی عذاب کر دیا آپ نے. تو وہ ابھی تک پتھر تھی. غصے سے پھٹ پئی. مما سن کر رونے لگی. کتنی کٹور سنگ دل ہو گئی تم. مشال میں ماں ہوں تمہاری. تمہیں جنم دیا میں نے. اب یوں نہ کرو. اچھا ویری اسٹرینج نے خبر ہے میرے لیے. مجھے بھی کسی نے جنم دیا مگر مجھے تو وہ کمینا انسان کہتا ہے کہ میں آسمان سے ٹپک گئی ہوں یا پھر میں زمین سے اگ گئی ہوں. لیکن یہاں تو بات ہی نہیں ڈالی. مجھے بھی کوئی جنم دینے والی ماں ہے. کتاب کہیں نے صحیح انداز میں کہی تھی. ماما کا دل اس کی بات پر کٹ گیا. پتہ نہیں کون ہے آپ لوگ. میں تو ماما مر گئی ہوں. آپ کو نہیں علم. شاید آپ نہیں جانتے. مہینہ ہو گیا انہیں مرے ہوئے. آج سے پورا مہینہ پہلے جب میں نیچے اونچی دیواریں حویلی سے بھاگنے کی کوشش کی تھی نا تب مجھے پتا چلا کہ میرے والدہ مر گئی. یقین ہے میں سچ کہہ رہی ہوں. ایک مہینہ پہلے میں انہیں اچھی طرح رو چکی ہوں. آپ کو بتاؤں انہوں نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے. میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی. آپ کون ہیں؟ میں کچھ نہیں جانتی. مجھے اپنی ماں باپ کے چہرے تک بھول گئے ہیں. وہ سپاٹ چہرے عجیب لہجہ کہتی خود سے بولتی. خود اذیتی کی حد تک پہنچی ہوئی تھی. آنکھیں بھی تو چوس پاٹتی جیسے واقعی ان کا ان سے کوئی رشتہ نہ تھا. بہت عرصے کے بعد ان سے ان کا اتنا کچھ کہا تھا. نہیں تو انہیں دیکھ لے تنفس سے منہ میں موڑ لیتی تھی. ماما ان کی باتوں میں شدت سے رو دی. ان کے یوں زارگتا رونے پر خود سے الجھی کی کتاب زور سے بستر پر پھینکی اٹھ کر کھڑی ہوگی. خدا کی آپ لوگ پیچھا چھوڑ دے. سکون سے جی لینے دے. اب میرے لیے میں آپ کی اسی دن مر گئی تھی جس دن اس ذلیل انسان کے ساتھ کے منہ سے آپ کے کئی الفاظ سنے تھے. بلا تو میں آپ کو اس دن گیا تھا جس دن تب آپ نے ہاتھ تعلق بلا کر مجھے اپنے ہاتھوں سے جنگلی درندہ صفت انسان کا سپرد کیا. میں آپ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. برباد تو کر کے رکھ دیا. مجھے مزید کیا چاہتے ہیں؟ دل میں کوئی حسرت رہ گئی ہے تو پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ پوری کیسے کریں گے؟ مر تو گئی ہوں میں اندر سے تو پہلے ختم ہو گئی ہوں. کیا فرق پڑتا ہے؟ مشال اگر کھاتی ہے چلتی ہے پھرتی ہے سوتی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. مسز شاکمار یہاں بیٹیاں یوں ہی درگور ہوتی ہیں کہ جسم کے قاتل تو پھانسی مل جاتی ہے. روح کے قاتل کو کوئی کچھ نہیں کرتا. میں پہلے بھی اس گاؤں کے وحشی لوگوں کی حوث کی بھینٹ چڑھی تھی. اب بھی ایک وحشی بہت ضم استاق لیے مجھے روزانہ دیتا ہے. اب کیا لینی آئی آپ؟ دیکھیں مشال برباد ہو چکی ہے. دونوں ہاتھ ماما کے آگے پھیلا کر کہہ رہی تھی. ماما نے ایک دم اسے دیکھا. مشال تمہارے پاپا کا بہت تیز بخار ہے. ان کی طبیعت بہت خراب ہے. ایک دفعہ چل کے انہیں دیکھ لو. تمہارا انتظار کریں. اس کے اتنے سخت لہجے پر بھی وہ امید بڑی نظر سے متصل تھی. وہ رخ موڑ کے کھڑی ہو گئی. مشال چلو. ماما نے سنبازو سامنے سال کو بتا کر پیچھے ہٹی. ہرگز نیچے آ کر کہہ دیں انہیں میں انتظار نہ کرے. کوئی تعلق نہیں میرا ان سے. انہوں نے اپنی مشال کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. بیٹیاں باعث شرم ہوتی ہیں انہیں. اس بات کا دکھ ہے کہ انہوں نے مجھے پیدا ہوتے ہی زندہ کیوں درگور نہ کر دیا. تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تب پیدا ہوتی نہ صحیح 25 سال کے بعد انہوں نے زندہ درگور کر دیا ہے. اپنے ہاتھوں سے مجھے مار دیا. راشا کبھی کسی کی عادت کرنے نہیں آیا کرتی. مما پاپا کی عزت نفوس کا دور رکھے کرنے چلی تھی. انہوں نے مجھے اپنے خاندانی روایتوں کے روگ گھروانے کے ذریعے میں قتل کر دیا. میں اس قابل تھی. پہلے لوگوں نے جسم کو قتل کیا. بعد میں ماں باپ نے میری روح کو. رہی سی قصہ ان کا نام نہ دماغ پوری کر رہا ہے. میری سزا تو گولی تھی لیکن اتنی انسانی مرنے کا دینا چاہتے تھے. انہوں نے قتل کرنے کی سزا کے طور پر شاہزادہ کو منتخب کیا. پہلی دفعہ اس کے منہ سے شاہزادہ کا نام نکلا تو انہیں اس کے عقاب پر جذبت ہوئی. کاش مجھے حویلی کی دہلیز پار کرنے سے پہلے گولی سے اڑا دیتے. میرے جسم سے جان نکال لیتے تو اس وقت میں نہ روز جیتی ہوئی نہ روز مرتی. نے جا کر کہہ دیں اس گاؤں سے حویلی کا منتخب کیا گیا قانون بہت سخت ہے. قانون پر عمل کر کے میں فیصلہ کیا
مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زمین میں دفن کر دیا، نہ مرنے کے نہ جینے کے دوسرے فیصلہ اشارہ کرتی ہے، جو انہیں کی بیٹی ہے، انہیں کی رگوں میں اسی خاندان کا خون دوڑتا ہے، مجھے اس کے پاس نہیں ہوگی، مر گئی میں ان کے لیے۔ ماما اسے بکھرتے لہجے میں انداز میں کہتے دیکھ کر آگے بڑھی تھی، اس نے اتنی قدم پیچھے ٹھہری نہیں جائے ماما، شاہ کمال کی جن کی بیٹی کا نام مشا تھا مر گئی ہے، وہ زندہ نہیں ہے، میں خود اپنے ہاتھوں سے شہزادہ کے نام پر کہ دستخط نکال ہمیں پر دستخط کرنے سے پہلے دفنا دیا تھا۔ اس وقت جو زندہ ہے نا وہ مشی شہزادر جہازیب ہے، مان لیں جو مر جاتے ہیں کبھی زندہ نہیں ہوتے۔ یہ بات جا کر شاہ کمال صاحب کو سمجھا دی، اس نے واقعی دل پتھر کر لیا تھا۔ ماما کافی دیر سے دیکھتی پھر جس طرح خاموشی سے آئی تھی اسی طرح خاموشی سے نامراد چلی گئی، جاتے وقت ان کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے۔ وہ دوبارہ بستر پر بیٹھ گئی، کتنی دیر گمسم انداز میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھی، بے حس بے حرکت گمسم چپ چاپ، حتیٰ کہ آنکھیں رباب رب نمکین پانوں سے بڑھتی چلی گئی۔ ماما میں ہار گئی، شخص ہم صرف آپ و پاپا کی وجہ سے، میں اتنے دن اس کا معاشرہ سہم سہاج کس قدر گھٹیا و وحشی ہے، آپ کو حقیقت کا پتہ چل جاتا تو یوں روتے ہوئے نہ جاتی، آپ نے تو ماما مجھ سے میری ذات کا غرور اعتماد تک چھین لیا، تو ان کو زیادہ ہلکی ہو گئی ہوں میں نہیں تو یہ شخص تھا جس کے بعد کیا میں دیکھنے میں گوار نہیں کرتی تھی، اب وہ آنکھیں بند کی کرتی ہوں تو سوائے اس کے سرو کے کچھ اور سوچتا ہی نہیں، آنکھیں بند کر کے رونے لگی۔ ماما کوئی یوں بھی کرتا ہے، اب بیٹیوں کے ساتھ میں بری نہیں تھی، آپ نے مجھے سمجھا نہیں، میری ذات آپ لوگوں سے زیادہ تو نہیں تھی، پھر کیوں مجھے گڑے سرے عضو کی مانند مار کر پھینک دیا، مانند کاٹ کر پھینک دیا، میں تہذیب و بدتمیز تھی، آپ سب نے مل کر کر دیا، آپ نے یوں کیا یہ سب کیوں کیا ماما، میں تو آپ کی اپنی سگی بیٹی تھی، یوں رسوا تو نہ کرتی، کتنی دیر تک سکتی رہی، جب دل کا غبار ذرا ہلکا ہوا تو دوبارہ کتاب کھول لی۔ تو گائز یہ تھا ناول کا آج کا پارٹ، امید کرتی ہوں پسند آئے گا، لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔